محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिनीन करम सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप हजरात को जश्न बरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हजरात की जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہر سال اس جشن میں ایک عظیم شخصیت شرکت کرتی اور تقریر کرتے تھے۔ عالی جناب مولانا شوزف کاظم جرولی صاحب ہر سال یہاں تقریر کرتے تھے، لہٰذا آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ مجھے یہ تو یقین ہے کہ اس محفل میں ان کی شرکت ضرور ہے، مگر ہماری نظریں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ میں گزارش کر رہا ہوں تمام مومنین سے کہ ایک سورہ فاتحہ علی جناب مولانا شوزف کاظم جرولی صاحب کو احسان کر دیں۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ کے مہمان شعراء بھی تشریف لا چکے ہیں تقریباً اور مقامی شعراء بھی تقریباً تشریف لا رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور میں گزارش کر رہا ہوں جو مومنین باہر ہیں یا کیمرے کی نگاہوں سے دور دراز بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آن لائن، ان سے بھی گزارش ہے کہ جشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تاخیر سے آغاز ہوا ہے، مومنین کی وجہ سے شعراء تشریف لا چکے تھے، جناب نیر مجیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب حسن فراز صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب حسن فراز صاحب، جناب نظم لکھنوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ یہ شعراء اکرام ہیں جو تشریف لا چکے ہیں۔ بیرون شعراء میں جناب ظفر نصیر آبادی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب تاج کانپوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور تقریباً تمام شعراء اور بھی تشریف لانے والے ہیں، ان قریب آپ کے دائرۂ محبت میں ہیں، قریب ہیں دائرۂ محبت سے، لہٰذا میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو براہ کرم آپ فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں۔ میں کچھ مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں عالی جناب مولانا عمار جرولی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں گے اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں گے۔ میں ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے، اسی انداز۔ محترم جناب تاج کانپوری صاحب مہمان شاید تشریف لا چکے ہیں۔ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے، مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے، مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کی تصدق میں جوانی دے دے، تو خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا عمار کاظم جرولی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جشن کی بانی کمیٹی کے جو مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
برائے تہنیت ولادت باسعادت شہزادی کونین جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بخدمت صلی علی محمد و آل محمد 5 بآواز بلند صلوات کا نذرانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات اس سورہ کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ حضرات اس کے معنی سے واقف ہیں بس ایک جملہ کہ جو وعدہ اس سورہ میں کیا گیا ہے اس کی تصدیق کی تاریخ ہے آج کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کثرت اولاد عطا کریں گے اس کی تصدیق آمد شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے سلسلے کے تمام معصومین اس سورہ کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ان کی شکل سے ذریعے سے اس دنیا میں پورا ہو رہا ہے اور یہ نہیں کہ صرف اس زمانے تک کہ یہ چیز محدود تھی بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تک وہ رہے گا جب تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ یہ ارادہ اللہ کا ہے ہمارا آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ جو ہماری حیات تک کے تو رہے اور حیات کے بعد ختم ہو جائے تو یہ سلسلہ جو اللہ نے جاری اور ساری فرمایا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا دین باقی رہے اور ماننے والوں کی نجات ہوتی رہے اور یہ نجات کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی حربوں سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں آج جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ ذکر کرتے ہیں الوہیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں توحید کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو توحید اس وقت تک کہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گی جب تک کہ ان ذوات مقدسہ کو سمجھ نہ لیا جائے کیونکہ اگر ہمارے اوپر ذرا سی بھی مصیبت پڑتی ہے ٹھنڈک تیز ہو جائے گرمی تیز ہو جائے تو ہماری زبان سے شکوہ نکل جاتا لیکن یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو شکر ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان ذوات مقدسہ کی سیرت کو دیکھ کے ہی ہم اللہ کے نظام کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جس نے ان سے وابستگی حاصل کر لی اس کی سچی توحید بھی ہے اور دین اس تک کے سچا پہنچ رہا ہے اور جنہوں نے اس در کو چھوڑ دیا ان کے کھیاں طرح طرح کے تصورات ہیں اور طرح طرح کے لمحہ لمحہ پہ ان کے یہاں جو ہیں پریشانیاں ذکر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی دوستی ہی جو ہے وہ انسان کی دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور جس ذات کی جشن کو منانے کے لیے آپ حضرات یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان کا لقب جو ہے وہ عقیل بنی ہاشم ہے انسان اشرف اس لیے ہوا کہ اللہ نے اسے عقل کا جوہر عطا کیا تو تمام مخلوق کے اوپر
اسے اشرف بنایا، لیکن اس تمام مخلوق کے اوپر جنہیں عقل کی وجہ سے اشرف بنایا ہے، ان سے بھی جو اشرف ہے اس کو عقیلہ آل محمد کہا جاتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عقیلہ آل محمد لقب ہے آپ کا، اور اس منزل پہ ہوتی ہے عقل کہ جب اس کی نگاہوں سے سارے پردے اللہ ہٹا دیتا ہے، تمام حجابات اس کی نگاہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے وہ سب اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ اس منزل پہ جب کوئی فائز ہوتا ہے تو ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی ذات ہمارے اور آپ کے درمیان میں نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مادر گرامی جو ہیں وہ تمام اماموں کے اوپر حجت ہیں، اور ان کی بیٹی بھی جو ہیں وہ تمام مومنین کے اوپر حجت ہیں۔ یعنی ہم جو یہ عمل عزاداری کرتے ہیں، آج یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عزاداری آپ بتائیں کہاں ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور کہاں سے آپ لوگ لے آئے۔ تو یہ عزاداری جو ہمیں عطا کی ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواہش ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بنایا ہوا دستور ہے۔ اس دستور پہ جو عمل کرتا رہے گا تو چاہے یزید جیسی بھی حکومت ہو اس کے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی، اور وہ دین کے اوپر گامزن رہے گا۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں گفتگو کر لینا تو آسان ہے، جملے کہہ دینا آسان ہے، لیکن جب اس پہ غور کیجئے اور عمل کی منزل میں آئیے تب پتہ چلتا ہے کہ شہزادی کی ذات کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر ذرا سے ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں تو ہم اور آپ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سلام ہو شہزادی کے اوپر کہ جس نے سارے مصائب دیکھتے ہوئے بھی شکر ادا کیا، اور صرف شکر ہی نہیں ادا کیا بلکہ روز قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے راہ نجات اس فرش عزا کے شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کر دی۔ یہ مدرسہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا ہے کہ جس میں کسی نہ کمیٹی کی ضرورت ہے نہ کسی فائنینسر کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اعجاز شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جب دین کو نشر کرنا ہو تو شہزادی جناب زینب کے دستور سے جو دین نشر ہوتا ہے اسے کافر بھی ماننے پہ تیار ہوتا ہے کہ یہی اصل دین ہے، ورنہ دین کا نام تو سبھی لے رہے ہیں، 72 فرقے موجود ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اسلام پیش کر رہا ہے، لیکن اسلام وہی سچا مانا جاتا ہے کہ جو دستور شہزادی جناب زینب کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے پہنچتا ہے، اور یہ نجات کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جب نجات کی بات آتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو بڑا اطمینان ہے کہ آپ ان مجلس کریں گے تو نجات ہو جائے گی۔ تو ہمیں اطمینان نہیں ہے، بلکہ عقلی طور پہ جب آپ اسے سوچیں تو یہ اللہ کی عدالت پہ بات ہے کہ اس نے جب شیطان کو بہکانے کی اجازت دے دی، ہمیں اور آپ کو بہکانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شیطان اللہ سے لائسنس لے کے آیا ہے کہ ہم لوگوں کو بہکائیں گے۔ ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں اس میں لائسنس نہیں ہے، یہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہے کہ جو غلط تقریریں کی جاتی ہیں ان کو اس غلط تقریر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شیطان یہ طاقت لے کے آیا اللہ سے، تو وہ عادل کہ جس نے بہکانے کے لیے تو اجازت دے دی، تو اب نجات کے لیے بھی کوئی ایسا آسان طریقہ بنائے کہ جس سے انسان کی نجات ہو جائے۔ شیطان جیسے لمحے میں آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہوں میں، اور ایک دم خیال آیا، کوئی وسوسہ پیدا ہوا اور صحیح راستے سے ہٹ گیا، تو اب اللہ کے لیے واجب تھا کہ ایک ایسا ذریعہ بھی بنائے کہ جب انسان صحیح راستے پہ آنا چاہے تو لمحے میں اس کی نجات ہو جائے، اور وہ ذریعہ جو ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور اس کا ذکر ہے، اور اس ذکر کو ہم تک کے پہنچانے والی ذات شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد کہ آج ہم اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں، اور صرف مستفیض نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہماری شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
جب آپ اس ذکر میں شریک ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ سامع ہیں، بلکہ آپ اپنے شرف کو سمجھیے کہ کیا شرف اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ جب آپ اس فرش پہ بیٹھتے ہیں اور ذکر کر کے یہاں سے جاتے ہیں تو روز قیامت تک کے اللہ وہاں پہ ملائکہ اور فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے عبادت کرتے رہو اور اس کی طرف سے استغفار کرتے رہو۔ یوں آپ لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، لیکن آپ کی زندگی تک کے منحصر ہیں کہ جب تک کہ آپ زندہ ہیں تو آپ اپنی عبادتیں انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر جہاں آخری سانس آئی تو رستہ بند ہے۔ اب ایصال ثواب یعنی محتاج ہو گیا کہ کوئی ایصال ثواب کرے۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں آپ نے مجلس اور محفل کے فرش پہ بیٹھ کے شرکت کی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مستقل عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ ہماری اور آپ کی جیسی عبادتیں نہیں کہ جو قبول نہ ہوں۔ ملائکہ اور فرشتوں کا عمل کہ جس میں نہ قبول ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس فرش محفل اور مجلس کی عظمت کو سمجھیے کہ یہاں پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو ثواب کا سلسلہ ایسا جاری ہوتا ہے کہ جو روز محشر تک کے جاری رہے گا، جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب جو یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ آپ اعمال نہیں انجام دیتے ہیں اور عمل نہیں ہوگا تو آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ تو عمل کے سلسلے میں جب میں نے غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے مطابق اجر دیا جائے گا اس کے عمل کا۔ تو اب ہم اور آپ جو معین نمازیں پڑھتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں اس کا ایک معین عوض اللہ ہمیں دے گا ثواب کی شکل میں، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ کم وقت میں کم پیسہ لگا کے زیادہ نفع حاصل کیا جائے، یہ اس بات ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہے۔ جلدی آسانی سے اور کم پیسے میں ہمیں زیادہ نفع حاصل ہو جائے، یہ ہر مذہب کا ہر انسان اس بات کو سمجھتا۔ تو اب عمل ایسا ہونا چاہیے کہ کم وقت خرچ ہو، کم سرمایہ خرچ ہو اور نفع زیادہ حاصل ہو۔ تو آپ کوئی بھی عمل اور کریں تو وہ عمل آپ کا اپنا ذاتی ہوتا ہے اور اس کا عوض مقرر ہے، اس کی جزا مقرر ہے۔ لیکن جب آپ کا عمل اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ شمار کر سکیں۔ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں ایک مرتبہ مجلس میں یا محفل میں یا نماز میں تو وہ ملک کہ جو کہ عرش سے گرنے والی آسمان سے ایک ایک بوند قطرہ پانی کا حساب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پروردگار ہم اس صلوات کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اور ایک جشن میں اور ایک لمحے میں آپ کو وہ ثواب مل جاتا ہے کہ جو ملائکہ سے شمار ہونا مشکل ہے۔ اس کا ثواب صرف پروردگار ہی اپنے اختیار سے عطا کرتا ہے۔ تو آپ کو اگر عمل کرنا ہے تو ایسا عمل کیجئے کہ جس کے رد ہونے کا بھی امکان نہ ہو۔ نماز ہم نے پڑھی اور ذہن ادھر ادھر چلا گیا، نماز باطل ہو گئی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز باطل ہوئی کہ نہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جس کے باطل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ بہت سی نیکیاں جو آپ کرتے ہیں اور خدا نہ کرے مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جس کا گناہ ہے تو پھر وہ نیکیاں سلب ہو جاتی ہیں، یعنی حساب کم ہو جاتا۔ لیکن جو آپ عمل اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کرتے ہیں، مجلس محفل یا کوئی بھی نظر و نیاز، وہ عمل جو ہے وہ رد نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جسے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری نجات ہو جائے گی اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اعمال کے لیے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ واجب عمل ہیں۔ واجب عمل کا جو ہے وہ عوض ہمیں پہلے مل چکا ہے۔ واجب کا اصول یہ ہے کہ جب پہلے کچھ کیا جائے تو جواب واجب ہے۔ جیسے آپ کو سلام کیا جائے تو سلام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جواب دینا واجب ہے۔ تو یہ نماز جو واجب ہے تو اللہ نے عقل دی ہے تو نماز واجب ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو روزہ واجب ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو حج واجب ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی پہلے عطا ہوا ہے، بعد میں آپ پر واجب ہوا ہے۔ تو اس کے عمل کے عوض میں ہم کچھ اللہ سے مانگنے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ہمیں عطا کر چکا ہے۔
وہ پہلے ہی ہمیں عطا کر چکا ہے. اب جس عمل کے سبب سے وہ ہمیں مزید عطا کرنا چاہتا ہے وہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں اور اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجو. یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے سبب سے سارے عمل قبول ہوتے ہیں. نماز آپ پڑھ لیجئے لیکن شرط ہے قبولیت کی. اور نماز کی قبولیت کے لیے یہ چھٹے امام سے سوال کیا کسی نے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں ہم محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہو اس سبب سے اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لیتا ہے. یعنی تمام اعمال کی قبولیت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام پہ صلوات بھیجنا. اللہم صلی علی محمد. اور اس عمل کا عوض آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس سے بھی زیادہ عوض اگر کوئی ہے تو وہ ہے سلام امام حسین علیہ السلام. اور سلام کسی بھی معصوم کو کریں آپ، لیکن روایت بنام امام حسین علیہ السلام نقل ہے لہذا ان کا نام لے رہا ہوں، ورنہ 14 معصومین سب اس منزل میں برابر ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تم اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہو، چاہے نماز کے بعد کرو چاہے روزوں میں حاضری کے وقت کریں، کسی بھی موقع پہ جب آپ سلام کرتے ہیں اپنے امام کو تو 70,000 مقبول حج اور 70,000 مقبول عمرے کا ثواب ایک سلام معصومین کا عوض ہے. اب آپ کہیں کہ اعمال نہیں ہے تو جتنے اعمال ہمارے نام اعمال میں نکلیں گے روز محشر کائنات میں کسی کے اعمال میں نظر نہیں آئیں گے. ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ. اور ابھی رمضان آنے والا ہے، شعبان کا آغاز ہے. قرآن کی تلاوت آپ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جس کے طاقت ہے 3 قرآن یا اور بھی جو زیادہ پڑھنے والے ہیں پڑھیں گے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ صحیح تلاوت و قرأت ہو جائے. لیکن اگر اہل بیت سے شامل کے وسیلے سے ذریعہ آپ کریں عمل کو تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس پر بھی اعتراض ہے کہ آپ نعرہ حیدری بہت لگاتے ہیں، تو ہم عقل مند ہیں اس لیے لگاتے ہیں، کیونکہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم والہانہ انداز سے میرے جد مولا کائنات کا نام اپنی زبان پہ جاری کرتے ہو تو اللہ 18,000 ختم قرآن کے جو 8ویں امام نے کیا ہے اس کا ثواب تمہیں عطا کرتا ہے. تم رات میں تراویحاں پڑھتے رہو، ہمیں علی کے نام سے ایک لمحے میں وہ مل جاتا ہے کہ جو ساری زندگی نہیں حاصل کرتی. تو ان چیزوں کو سمجھیں، سیاسی نعروں کے ذریعے سے اور لوگوں کے شیطانی وسوسوں کے نعروں سے متاثر نہ ہوں. جب آپ والہانہ انداز سے یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے. اور شیطان ایسا ہی ہلا پیدا کرتا ہے کہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے. میرے والد مرحوم یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جب آپ کسی کمزور کو کھینچیے تو وہ کسی در سے لپٹ جاتا ہے. کھینچنے والا جب طاقتور ہوتا ہے تو انسان اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے کسی ستون سے لپٹ جاتا ہے. تو اب اس طاقتور کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جایا کرتی ہے کیونکہ اب در کا سہارا لے لیا گیا ہے. تو اب جو کھینچ رہا تھا اس کا یہ عمل ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کھینچنے پہ زور لگائے، بلکہ اب اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت سے اس سے یہ در چھڑا لو، اس کو اس در سے چھڑاؤ گے تبھی اسے کھینچ پاؤ گے، اپنی طرف لا پاؤ گے. تو معلوم یہ دیا کہ جب تک کہ آپ در اہل بیت سے وابستہ رہیں گے جب تک شیطان آپ پہ غالب نہیں آ پائے گا، اور ادھر در اہل بیت سے جدائی پیدا ہوئی اور شیطان کا حملہ آپ پہ ہو سکتا ہے، ہم پر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو اور خود بھی اس بات کو دہراتے رہنا چاہیے کہ ہمیں کون سی چیز محفوظ کر سکتی ہے. آج انسان سیکیورٹی کے لیے پریشان ہے، سب حفاظت کے لیے پریشان ہے کہ حفاظتی انتظام درست ہو، نظام درہم برہم ہے، ہر وقت ذکر ہو رہا ہے، یہاں ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں ہنگامہ ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کا نظام نہیں صرف
تو اگر واقعاً آپ کو دنیا سے آخرت تک کی حفاظت چاہیے ہے تو در اہل بیت سے وابستہ ہو جائیے. ایک مرتبہ زبان پہ یا علی آئے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارے خطرات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کثرت سے ذکر اہل بیت علیہ السلام اسی لیے کرتے ہیں تاکہ صحیح وحدانیت ہماری نگاہوں میں رہے. آج کل آپ سن رہے ہوں گے واٹس ایپ کے اوپر ابھی ایک پروگرام ہوا کہ جس میں اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے بحث ہو رہی ہے. اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے اس پہ بحث کر رہے ہیں، اور ابھی یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ پہچانا کیسے جائے گا. جب تک کہ وجہ اللہ کے در پہ نہ آ جاؤ گے بحثیں کرتے رہو گے، نتیجہ سامنے آئے گا ہی نہیں. چاہے جتنی بحثیں ہو جائیں، ڈیبیٹ ہو جائیں، علماء بیٹھ جائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور تمام دلیلیں جو قائم کی جاتی ہیں ان پہ کبھی غور کیجئے تو دماغ پھٹنے لگتا ہے. یعنی ان کتابوں کو، ان بحثوں کو پڑھیے تو نسیں دماغ کی پھٹنے لگتی ہیں اور انسان بدحواس ہو جاتا ہے اگر اللہ کے تصور میں جائیے. اور اللہ کا صحیح تصور سوائے مولا کائنات کے علاوہ کوئی ثابت کر نہیں سکتا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. یعنی قرآن میں جناب ابراہیم نے کہا کہ اگر تو مغرب سے سورج نکال دے تو میں تجھے اللہ مان لوں گا. تو اگر مغرب سے سورج کو پلٹا دے تو میں تجھے اللہ ماننے کو تیار ہوں. تو اب اگر جناب ابراہیم اس زمانے میں ہوتے کہ جب مولا کائنات نے مغرب سے سورج کو پلٹایا تو ان کے لیے مجبوری تھی کہ انہیں اللہ مانے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب علی کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی الزام لگایا جانے لگتا ہے. کبھی غالی کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اخباری کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی اور جو بھی ان کے ذہن میں آئے وہ اپنا لقب دے دیتے ہیں. لیکن اگر علی کی محبت میں آئیے تو کہیں سے کمتری کا تصور وہ بھی نہیں پیدا کر پاتے. الزام لگانے والے بھی غالی کہیں گے، یعنی مقصر نہیں کہتے، الحمدللہ غالی کہتے ہیں، اخباری کہتے ہیں. یعنی اخباری کون ہوتا ہے؟ وہ کہ جو بس عالم ہونے والا ہو، عالم سے 1 ڈگری کم جس کا علم ہو وہ اخباری ہے. اخباری کے معنی یہ ہیں کہ قرآن اور حدیث سے جو نتیجہ نکال لے، یعنی جسے پوری خبر ہو کہ کیا حلال ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنت ہے، اسے فقہی زبان میں اخباری کہتے ہیں. اگر علی کی عداوت میں ہمیں الزام بھی ملا تو وہ ملا کہ عالم سے 1 ڈگری کم علی کے چاہنے والوں کو مخالفین نے بھی خود جو خطاب دیا ہے وہ یہ ہے. علی کی محبت اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جب آپ سرشار ہوں گے تو زمانہ اگر مخالفت بھی کر دے گا تو مرتبہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یا تو شہادت مل جائے گی یا کوئی بھی جو درجہ ملنے والا ہے وہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا. تو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو اس زمانے میں اپنے بچوں تک کے پہنچانا ہے، یہ اصل پیغام ہے. شہزادی جناب زینب نے مجلس کے فرش کے ذریعے سے یہ انتظام فرمایا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ عظمت فرش عزا اور فرش محفل کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری. ہمارے بزرگ جیسے ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کر گئے اور آج ہم اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، ویسے ہی ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم آئندہ اپنی نسلوں کو اس کے لیے آمادہ کرتے رہیں. کیونکہ جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں نئے زمانے کے اعتبار سے وہ فرش پہ بیٹھنے کی عظمت ابھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں اور ان کے دماغوں سے کم ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا اس کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو آمادہ کرتے رہیں. اور سوائے غم حسین کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی نجات کرا سکے. بڑے بڑے علماء کے واقعات موجود ہیں کہ جب انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ آخرت میں جو گزرے وہ ہمیں آ کے خواب میں بیان کرنا. تو علماء کی روایتیں موجود ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخرت میں تمہیں کیا کام آیا تو سب یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا جو اجر ہمیں ملا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کاش ہم اور زندہ رہ گئے ہوتے اور زیادہ ہم نے اس عمل کو کر لیا ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ
محفلوں میں اور مجلسوں میں تبرک کا انتظام ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی معصومین کی نگاہ ہے۔ ایک عالم دین کا خود واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں، امام حسین علیہ السلام، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج تم نے میرے زائرین کو اتنے کپ چائے پلائی ہے، یعنی گنتی تک شمار ہے کہ کتنی کپ چائے پلائی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں منظر عراق میں اور یہاں بھی سب لوگ علماء خدمت عزا خدمت دین میں مستقل لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہی آپ کو الوہیت تک کے پہنچا سکتا ہے۔ وحدانیت ہم اور آپ سمجھنے بیٹھیں گے تو دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اور اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس اللہ اگر سمجھ میں آتا ہے تو علی کے سجدے کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب علی جیسی ذات جسے سجدہ کر رہی ہے تو یقیناً وہ لائق عبادت ہے۔ اور اسی لیے مولا نے ارشاد فرما دیا کہ میں نہ اللہ کے جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ اللہ کو لائق عبادت جانتا ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ کیا ہمارے اور آپ کے نماز پڑھنے کے باوجود کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ لائق عبادت ہے؟ نہیں، ہمارے ذہنوں میں یہی بٹھایا جاتا ہے کہ واجب ہے، اسے اگر ترک کرو گے تو گناہ ہوگا، اس سے زیادہ تصور نہیں ہے۔ لیکن اصل عبادت جو ہے وہ لائق عبادت سمجھ کے، لائق وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو خود لیاقت رکھتا ہو اللہ کو سمجھنے کی۔ ہماری اور آپ کی عقلیں اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کو سمجھا جا سکے۔ بس ہمارے اور آپ کے لیے حجت یہی ہے کہ جو معصومین کا عمل ہے اس کی پیروی کرتے رہیں، ہمارا اور آپ کا عمل قابل قبول ہوتا رہے گا۔ آئیے بارگاہ معصوم کونین میں خصوصی مبارکباد پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات کا نذرانہ آپ حضرات اللہم صلی علی محمد، اور اس کے ساتھ یہی دعا ہے کہ جو بھی مومنین فرش محفل اور فرش مجلس بچھاتے ہیں ان کی قوت و طاقت میں اضافہ فرما، ان کی زندگیوں میں اضافہ فرما، اور بہترین انداز سے جشن مسرت اور مجلس عزائے حسین کو برپا کیا جاتا رہے۔ یہی اصل نعمت ہے، یہی اصل پیغام شہزادی جناب زینب ہے۔ جو اس عمل کو کرتا رہے گا وہ نگاہ شہزادی کونین میں باعظمت ہوگا۔ اب آج جو مسئلے ہوتے ہیں، بات آ گئی تو کہہ دوں کہ لوگ جب عزاداروں کا مرتبہ دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا اور اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ جو آپ کو خصوصی ملتا ہے وہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نگاہ کرم کا سبب ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ شب بیداری ہوئی لکھنؤ میں، اور کتنی انجمنوں کے جو عزا کی خدمت کر رہے ہیں شہزادی کے سبب سے ان کو زیارت نصیب ہو گئی بغیر کچھ خرچ کیے۔ یہ اختیار شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ 150-200 لوگوں کو عزا کی خدمت کے سبب سے زیارت ام معصومین علیہ السلام سے مشرف کیا جا رہا ہے۔ تو جتنا آپ انہماک اور خلوص سے اس عمل کو کرتے رہیں گے آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، معصومین کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہے گی۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں جناب زاہد کانپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور باقاعدہ محفل مقاصدہ کا آغاز کریں۔ ایک مرتبہ پھر بارگاہ معصومین میں 5 بآواز بلند صلوات کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے شعراء کرام بھی آ چکے ہیں، شعراء بھی مقامی شعراء بھی، یہ سب تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا میں مومنین سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اور ایک محفل کرنے کے لیے وہ 1 دن کی محنت نہیں ہوتی ہے، 2 دن کی محنت نہیں ہوتی ہے، بلکہ سالوں کی محنت بانیان کی لگی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کو صرف 2-4 گھنٹے صرف فرش پہ دینا ہے تو محفل کامیاب ہو جائے، بانیان کے حوصلے بھی بڑے ہو جائیں، لہٰذا بہترین تقریر ہو چکی ہے۔ میں ایک مطلب کچھ شعر پڑھتا ہوں اور جناب محترم تاج کانپوری صاحب بارون شعراء میں
جناب ظفر نصیر آبادی صاحب بیرون شعراء میں تشریف لا چکے ہیں اور مقامی شعراء میں تشریف لا چکے ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا قریب آ جائیں, کم لوگ ہوں مگر سنیں محفل کو تو کامیاب رہتی ہے محفل بھی. یہ تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ, اگر زحمت کوئی نہ ہو تو بعد میں جب مومنین آئیں گے تو دور چلے جائیں گے. تھوڑا سا قریب آ جائیے. آپ سے جو بزرگ ہیں وہ اپنی جگہ دیکھ کے بیٹھے رہیں. ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں جو حق نظامت ہے وہ ادا کر دوں نیر بھائی, کہ ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان, ایک بہترین ناظم جن کو دیکھ دیکھ کے میں نے نظامت کرنا سیکھا, جن کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا نظامت کی کائنات میں, جناب نیر مجیدی صاحب. ان کی اجازت سے پڑھتا ہوں آگے کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے, زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے, مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے. زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے, مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے. نہیں گیا دم عیسیٰ حسین سے آگے, نہ بڑھ سکا ید بیضا حسین سے آگے. وہ حرف حرف جراحت, وہ حرف حرف گلاب, نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے. تھوڑا سا آپ بولیں گے تو مجھے سکون ملے گا. وہ حرف حرف جراحت, وہ حرف حرف گلاب, نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے. تھا حسن یوسف کنا حسین سے پیچھے, سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے. ہاں ایسا ہی ماحول ہوتا ہے. تھا اس نے یوسف کنا, دیکھیے نہیں بالکل آ جائیں گے تاکہ کئی سالوں سے نظامت کر رہا ہوں, اور مگر باہر کی محفلوں میں دال لے لینا کوئی بڑی بات نہیں, مگر جب اپنوں میں پڑھنا تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. اور بالخصوص بیٹھے ہوئے ہمارے, تو اپنوں میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے, بلکہ کم داد ملتی تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ داد مل رہی. تو یہ اپنوں کی نظامت ہے, کوئی بات نہیں, مگر مل رہی ہے داد. کہ نیر بھائی 2-3 شعر سن لیں کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے, مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے. نہیں گیا دم عیسیٰ حسین سے آگے, نہ بڑھ سکا ید بیضا حسین سے آگے. وہ حرف حرف جراحت, وہ حرف حرف گلاب, نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے. تھا حسن یوسف کنا حسین سے پیچھے, سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے. حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت, نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے. حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت, نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے, نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے. تو حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت, نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے. گواہ ہے تہ خنجر وہ آخری سجدہ, نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے. گواہ ہے تہ خنجر وہ آخری سجدہ, نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے. تو پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا, ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے. پیغمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا, ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے. تو میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہی, دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے. میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہی, دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے. تو شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے. شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب شجاع عباس سے, شجاع عباس صاحب سے گزارش ہے, تشریف لا رہے ہیں, نعرہ صلوات سے استقبال کریں. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو سب سے پہلے شہزادی ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. زاہد بھائی میں شاعر نہیں ہوں, میں مداح اہل بیت ہوں, اور جو مصر طرح پر اس منظر بھائی نے ہمارے شعر کہے ہیں, منظر کانپوری صاحب نے, جو ہم سے بھی سینئر شاعر اور بہترین شاعر جی, حالانکہ وہ باہری زیادہ رہے سلسلے میں, ذریعہ معاش کے سلسلے میں تو بہت اچھے شعر نکالتے تھے نیر بھائی. اور کانپور میں آل انڈیا محفل بڑے پیمانے پر جشن باب علم جناب منظر کانپوری صاحب کے زیر اہتمام ہوئی تھی. وہ شخصیت ہیں, ان کا کلام آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں. 4 میں سے سماعت فرمانے سب سے پہلے کہ زینب کے لال رن کی فضاؤں میں چھا گئے, واہ, کہ زینب کے لال
رن کی فضاؤں میں چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے کہ زینب کے لال رن کی فضاؤں میں چھا گئے، کہ زینب کے لال رن کی فضاؤں میں چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے، کہ ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے۔ تو گھبرا کے شمر سے عمر سعد نے کہا، حیدر کے ساتھ جعفر طیار آ گئے۔ کہ گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، کہ گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، کہ گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا، حیدر کے ساتھ جعفر طیار آ گئے، کہ حیدر کے ساتھ جعفر طیار آ گئے۔ اور مصرع طراب یہیں پہ ایک مطلب اور 4-5 شعر سماعت فرمائیے کہ تیغ و نیزہ خنجر و شمشیر کا جو وار ہے، کہ تیغ و نیزہ خنجر و شمشیر کا جو وار ہے، خطبہ زینب کے آگے سب کے سب بیکار ہے۔ کہ تیغ و نیزہ خنجر و شمشیر کا جو وار ہے، خطبہ زینب کے آگے سب کے سب بیکار ہے۔ اور بھیک لینے کے لیے آتے ہیں جس جا بادشاہ، کہ بھیک لینے کے لیے آتے ہیں جس جا بادشاہ، ساری دنیا میں فقط زینب کا وہ دربار ہے۔ کہ بھیک لینے کے لیے آتے ہیں جس جا بادشاہ، کہ بھیک لینے کے لیے آتے ہیں جس جا بادشاہ، بھیک لینے کے لیے آتے ہیں جس جا بادشاہ، ساری دنیا میں فقط زینب کا وہ دربار ہے، کہ ساری دنیا میں فقط زینب کا وہ دربار ہے۔ اور میرے دل میں ہے ولائے مرتضیٰ کی سلطنت، کہ میرے دل میں ہے ولائے مرتضیٰ کی سلطنت، میری نظروں میں یہ تخت و تاج سب بیکار ہے۔ کہ میرے دل میں ہے ولائے، کہ میرے دل میں ہے ہم کو، کہ بیعت فاسق سے مثل تاجدار کربلا، مثل فاسق سے، کہ بیعت فاسق سے مثل تاجدار کربلا، کل بھی تھا انکار ہم کو آج بھی انکار ہے، کہ کل بھی تھا انکار ہم کو آج بھی انکار ہے۔ شعر بطور خاص زاہد بھائی کہ ہرملا کی 7 نسلیں دیکھ کر حملہ کیا، کہ ہرملا کی کہ ہرملا کی 7 نسلیں دیکھ کر حملہ کیا، اصغر بشیر ہے یا حیدر قرار ہے۔ کہ ہرملا کی 7 نسلیں دیکھ کر حملہ کیا، کہ ہرملا کی 7 نسلیں دیکھ کر حملہ کیا، اصغر بشیر ہے یا حیدر قرار ہے، کہ اصغر بشیر ہے یا حیدر قرار ہے۔ مصرع میں شعر بدار خاص کہ خاک ہو جائے کہے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے۔ کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، کہ خاک ہو جائے کہے، خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے۔ پھر پڑھیے، واہ 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 واہ، کہ خاک ہو جائے کہے، کہ خاک ہو جائے کہے، کہے واہ واہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، کہ سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، کہ سیرت زہرا کا بہت بہت شکریہ، کہ سیرت صاحب آن لائن دیکھ رہے ہوں تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اچھے تضمین کے لیے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، کہ سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، اور دشمن شبیر کو خوف جہنم ہو تو ہو، کہ دشمن شبیر کو خوف جہنم ہو تو ہو، خوف دوزخ اس کو کیا ہوگا جو ماتم دار ہو، کہ خوف دوزخ اس کو کیا ہوگا جو ماتم دار ہو، کہ دشمن شبیر کو خوف جہنم ہو تو ہو، کہ خوف دشمن شبیر کو خوف جہنم ہو تو ہو، خوف دوزخ اس کو کیا
ہوگا جو ماتم دار ہے، کہ خوف دوزخ اس کو کیا ہوگا جو ماتم دار ہے۔ اور تجھ کو منظر دی ہے شہزادی نے اپنی نوکری، کہ تجھ کو منظر دی ہے، کہ تجھ کو منظر دی ہے شہزادی نے اپنی نوکری، کون روکے گا تجھے تیرا تو بیڑا پار ہے۔ کہ تجھ کو منظر دی ہے شہزادی نے اپنی نوکری، کہ تجھ کو منظر دی ہے شہزادی نے اپنی نوکری، کون روکے گا تجھے تیرا تو بیڑا پار ہے، کہ کون روکے گا تجھے تیرا تو بیڑا پار ہے۔ کہ دشمن شبیر کہ خاک ہو جائے کہے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، کہ خاک ہو جائے کہے جو غیر معصومہ تجھے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، کہ سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے۔ 7 نسلیں دیکھ کے، 7 نسلیں ہرملا کی دیکھ کے حملہ کیا، اصغر بے شیر ہے یا حیدر قرار ہے، کہ اصغر بے شیر ہے یا حیدر قرار ہے، کہ اصغر بے شیر ہے یا حیدر قرار ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج منظر صاحب کی شاعری سن کے پھر یہی ایک بات یاد آیا، خیال آیا تاج بھائی، اور وہ آپ کے یہاں کی وہ محفل، وہ جشن تاج عصمت آپ کے یہاں کی محفل، اور وہ مصرے اور وہ ہاشم سیتا پوری صاحب کے یہاں کی محفلیں، جو منظر صاحب کی کامیابی تھی وہ آج بھی میرے نظروں کے سامنے ہے۔ مگر بس ایک ہی شعر ان کے لیے کہتا ہوں کہ بہت سے پھول ہیں جن کو ملا نہیں ماحول، بہت سے پھول ہیں جن کو ملا نہیں ماحول، مہک رہے ہیں مگر جنگلوں میں رہتے ہیں۔ بہت سے پھول ہیں جن کو ملا نہیں ماحول، مہک رہے ہیں مگر جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ایک کامیاب ترین شاعر اور ذریعہ معاش کے لیے وہ بیرون ملک گیا، مگر کامیابی کے ساتھ، اور آج بھی محفلوں میں بہترین شاعر، بہترین صاحب ریاض اور بہترین نوحہ خان۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت جناب اختر اعظمی صاحب سے، اختر اعظمی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ آج کے جشن کا مصرع ہے کہ سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے۔ نہیں، بیرونی کے لیے چھوٹ ہے۔ سامعین حضرات سلام علیکم، 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ حسین حکم خدا سے کلام کرتے تھے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا مصرع بھائی۔ حسین حکم خدا سے کلام کرتے تھے، کبھی نہ ہٹ کے شریعت سے کام کرتے تھے۔ بتائیے ابو طالب اگرچہ تھے کافر، تو پھر رسول انہیں کیوں سلام کرتے تھے، تو پھر رسول انہیں کیوں سلام کرتے تھے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ترائی کلام پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ آبرو مرتضیٰ حسنین کی دستار ہے، آبرو مصطفیٰ حسنین کی دستار ہے، آبرو مرتضیٰ حسنین کی دستار ہے، آبرو مرتضیٰ حسنین کی دستار ہے، پنجتن کے تاج کا زینب درے شہوار ہے، پنجتن کے تاج کا زینب درے شہوار ہے، آبرو مرتضیٰ
حسنین کی دستار ہے، پنجتن کے تاج کا زینب در شہوار ہے، پنجتن کے تاج کا زینب در شہوار ہے۔ شعر دیکھیے گا حضرات، شاید کسی لائق ہو۔ شولاف شاہ زینب مزتر تیری گفتار ہے، شولاف شاہ زینب مزتر تیری گفتار ہے، شولاف شاہ زینب مزتر تیری گفتار ہے، سینکڑوں سر جوڑا دے یہ وہی تلوار ہے، سینکڑوں سر جوڑا دے یہ وہی تلوار ہے، دو چراغوں کو بجھا کر دین کو روشن کیا، اے سفیر مقصد شے یہ تیرا ایثار ہے، اے سفیر مقصد شے یہ تیرا ایثار ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت کریں۔ دو چراغوں کو بجھا کر دین کو روشن کیا، دو چراغوں کو بجھا کر دین کو روشن کیا، اے سفیر مقصد شے یہ تیرا ایثار ہے، اے سفیر مقصد شے یہ تیرا ایثار ہے، اٹھتے ہیں تعظیم کو تیری حسین ابن علی، اٹھتے ہیں تعظیم کو، اٹھتے ہیں تعظیم کو تیری حسین ابن علی، اٹھتے ہیں تعظیم کو تیری حسین ابن علی، چشم سرور میں تو بنت احمد مختار ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اٹھتے ہیں تعظیم کو تیری حسین ابن علی، اٹھتے ہیں تعظیم کو تیری حسین ابن علی، چشم سرور میں تو بنت احمد مختار ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں حضرات، دیکھیے گا بطور خاص۔ چشم سرور میں تو بنت احمد مختار ہے، فاطمہ ام ابیہا اور تو ہے زینب، فاطمہ 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 ام ابیہا اور تو ہے زینب، فاطمہ ام ابیہا اور تو ہے زینب، منزلت وہ فاطمہ کی یہ تیرا معیار ہے،
منزلت وہ فاطمہ کی یہ تیرا معیار ہے. شعر پیش کرتا ہوں حضرات، دیکھیے گا بطور خاص. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. منزلت وہ فاطمہ کی یہ تیرا معیار ہے. جلتے خیموں سے بچایا، جلتے خیموں سے بچایا سید سجاد کو. جلتے خیموں سے بچایا سید سجاد کو. جلتے خیموں سے بچایا سید سجاد کو. کارنامہ پیش خالق یہ تیرا شہکار ہے. کارنامہ پیش خالق یہ تیرا شہکار ہے. مجلس سرور بپا کی شام کے دربار میں، مجلس سرور بپا کی شام کے دربار میں. مجلس سرور بپا کی شام کے دربار میں دیکھیے گھر گھر رضائے سید ابرار ہے. دیکھیے گھر گھر رضائے سید ابرار ہے. تضمین کا شعر پیش کرتا ہوں حضرات. دیکھیے گھر گھر رضائے سید ابرار ہے. تیرے پرتوں سے میسر ہے رخ ایمان کا نور. تضمین کا شعر حضرات پیش کرتا ہوں. تیرے پرتوں سے میسر ہے رخ ایمان کا نور. تیرے پرتوں سے میسر ہے رخ ایمان کا نور. سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. مقطع پیش کرتا ہوں حضرات سماعت کر لیں. سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. اے علی کی لاڈلی یہ فیض بھی ہے آپ کا. یہ فیض بھی ہے آپ کا. اے علی کی لاڈلی یہ فیض بھی ہے آپ کا. اے علی کی لاڈلی یہ فیض بھی ہے آپ کا. عکس میں خورشید کے اختر جو اب زوبار ہے. عکس میں خورشید کے اختر جو اب زوبار ہے. بھائی اختر صاحب لائق مبارکباد ہیں آپ اور ہمارے بھائی جناب شجاع صاحب، اس لیے کہ ان لوگوں نے
اس مقام پہ آ کے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، نہیں تو جو قاعدے سے شعر سمجھنا بھی نہیں جانتے وہ بھی آج کل استاد شاعر بنے گھوم رہے ہیں، مگر جھوٹ بہت دنوں تک رکتا نہیں، سچ ہمیشہ زندہ اور قائم رہتا ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ ان لوگوں نے شعر پڑھا تو کیا داد نہیں ملی؟ اگر اپنے مقطع سے نہیں پڑھا داد ملی، اور جھوٹ بھی نہیں بولے، حقدار تک کے حق بھی پہنچا اور شاعر کا نام بھی سامنے آیا۔ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ کم سے کم کچھ نوجوانوں نے کم سے کم یہ حوصلہ دکھایا ہے لکھنؤ کی سرزمین پر کہ اگر شعر میرا نہیں ہے تو میں بتا کے پڑھوں گا کہ کس کا شعر ہے۔ مولا سلامت رکھے ان لوگوں کو۔ اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے نہیں ہے بھائی، جتنے لوگ جو طفل مکتب ہیں شاعری میں، اور ہم لوگ بھی کہیں استاد کے یہاں جو بیٹھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے استاد کے یہاں گئے، کچھ الٹا سیدھا لکھے گئے تو 2-4 شعر استاد نے لکھ کے دے دی، جاؤ پڑھ دینا، پھر 2-4 شعر 5 شعر کچھ ٹیڑھا وڑا لکھنے لگے، تو اس طریقے سے لکھ کے لے جاتے۔ تو ایسے ہی سب شاعر بنے ہیں جتنے لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچے محنت کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ شعر ضرور کہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پڑھیں گے بھی، مگر ان لوگوں نے حق بیانی سے کام لیا ہے۔ میں ان لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں جناب طیب لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ابھی جو کلام سن رہے تھے جناب اختر صاحب سے، یہ خورشید اٹاوی صاحب کا کلام ہے، آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہیں۔ مومنین سلام علیکم۔ اولاً آپ سب کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ اولاً 2 مطلع اور 3 شعر غیر طرح میں، اس کے بعد طرح میں امام حسین کی شان میں ہیں۔ دیکھیں کہ کربلا چھوڑ کے جس نے بھی مدینہ دیکھا، کربلا چھوڑ کے جس نے بھی مدینہ دیکھا، کربلا چھوڑ کے جس نے بھی مدینہ دیکھا، خلد دیکھی ہی نہیں خلد کا نقشہ دیکھا، خلد دیکھی ہی نہیں فرید مصطفیٰ خلد کا نقشہ دیکھا۔ یہی مطلب دیکھیں کہ پڑھ رہی ہے وہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ خلد دیکھی ہی نہیں خلد کا نقشہ دیکھا، تو پڑھ رہی ہے وہ شہیدی کا قصیدہ دیکھا، پڑھ رہی ہے وہ شہیدی کا قصیدہ دیکھا، آپ نے آج یہ انداز ہوا کا دیکھا، واہ، پڑھ رہی ہے وہ شہیدی کا قصیدہ دیکھا، آپ نے آج یہ انداز ہوا کا دیکھا، با خدا اس کو غم شاہ کا صدقہ مانا۔ کیسے جوان عشق شبیر میں ایک پیر ہوا کیسے جوان، کوئی پوچھے یہ ذرا جا کے زلیخا دیکھا، عشق شبیر میں ایک پیر ہوا کیسے جوان، کوئی پوچھے یہ ذرا جا کے زلیخا دیکھا، تو جب شہنشاہوں کے محلوں پر لگے تھے تالے، جب شہنشاہوں کے محلوں پر لگے تھے تالے، ہم نے اس وقت بھی دربار تیرا وا دیکھا، جب شہنشاہوں کے محلوں پر لگے تھے تالے، ہم نے اس وقت بھی دربار تیرا وا دیکھا۔ بطور خاص شعر ہے، دیکھیں سماعت فرمائیں کہ ہم نے بطور خاص دیکھیں کہ ہم نے اس وقت بھی دربار تیرا وا دیکھا، تو عمر سات پر دل کھول کے لعنت کی ہے، عمر سات پر دل کھول کے لعنت کی ہے، ہم نے گندم کا اگر ایک بھی دانہ دیکھا، کھول کے لعنت کی ہے، عمر سات پر کھول کے لعنت کی ہے، عمر سات پر دل کھول کے لعنت کی ہے، کیا رعایت کے ساتھ عمر شعر ہے، سات پر
دل کھول کے لعنت کی ہے، ہم نے گندم کا اگر ایک بھی دانہ دیکھا، ہم نے گندم کا اگر ایک بھی دانہ دیکھا، عمر سات پا دل کھول کے لعنت کی ہے، ہم نے گندم کا اگر ایک بھی دانہ دیکھا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور ایک مطلب چند شعر طرح میں پیش خدمت ہیں کہ نام زینب ہے وہ عزم حیدر کرار ہے، نام زینب ہے وہ عزم حیدر کرار ہے، حضرت شبیر کی جو پہلی ماتمدار ہے۔ نام زینب ہے وہ عزم حیدر کرار ہے، حضرت شبیر کی جو پہلی ماتمدار ہے، کہ وہ رسن بستہ ہے پھر بھی عسکری سے کم نہیں، وہ رسن بستہ ہے پھر بھی عسکری سے کم نہیں، اس کی ہیبت سے تہو بالا بھرا دربار ہے، وہ رسن بستہ ہے پھر بھی عسکری سے کم نہیں، اس کی ہیبت سے تہو بالا بھرا دربار ہے، غیث کا طوفان بھی وہ صبر کا سیلاب بھی، غیث کا طوفان بھی وہ صبر کا سیلاب بھی، شام اور کوفہ فقط ایک ریت کی دیوار ہے، غیث کا طوفان بھی وہ صبر کا سیلاب بھی، شام اور کوفہ فقط ایک ریت کی دیوار ہے، شام اور کوفہ فقط ایک ریت کی دیوار ہے۔ تو شام میں جو لہجہ حیدر میں خطبہ تھا تیرا، شام میں جو لہجہ حیدر میں خطبہ تھا تیرا، صبح کے اخبار کی وہ سرخی اخبار ہے، صبح کے اخبار کی وہ سرخی اخبار ہے۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ چین سے سوتے رہو غازی یہ زینب نے کہا، چین سے سوتے رہو غازی یہ زینب نے کہا، مقصد سرور کی اب زینب علم بردار ہے، چین سے سوتے رہو غازی یہ زینب نے کہا، مقصد سرور کی اب زینب علم بردار ہے۔ تو سیرت حیدر کا آئینہ ہے عباس جری، سیرت حیدر کا آئینہ ہے عباس جری، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، سیرت جری، سیرت حیدر کا آئینہ ہے عباس جری، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، کہ وہ جو کوہ طور پر چمکا تھا پل بھر کے لیے، وہ جو کوہ طور پر چمکا تھا پل بھر کے لیے، بس اسی کو علم ہے جو آپ کا معیار ہے، وہ جو کوہ طور پر چمکا تھا پل بھر کے لیے، وہ جو کوہ طور پر چمکا تھا پل بھر کے لیے، بس اسی کو علم ہے جو آپ کا معیار ہے۔ تو دو شعر دیکھیں اور کہ کہہ رہی ہے دو جہاں سے میری آنکھوں کی نمی، کہہ رہی ہے دو جہاں سے میری آنکھوں کی نمی، میرے اس چھوٹے سے دل میں کربلا تیار ہے، کہہ رہی ہے دو جہاں سے میری آنکھوں کی نمی، میرے اس چھوٹے سے دل میں کربلا تیار ہے۔ تو میرے سجدے کیوں نہ پہنچے منزل مقصود تک، میرے سجدے کیوں نہ پہنچے منزل مقصود تک، اشک غم سجدوں کا میرے قافلہ سالار ہے، میرے سجدے کیوں نہ پہنچے منزل مقصود تک، اشک غم سجدوں کا میرے قافلہ سالار ہے۔ آخری شعر کہ اشک غم سجدوں کا میرے قافلہ سالار ہے، تو ڈوب جائے جو تیری مدحت کے دریا میں حسین،
ڈوب جائے جو تیری مدحت کے دریا میں حسین، نوح کہتے ہیں اسی انسان کا بیڑا پار ہے۔ ڈوب جائے جو تیری مدحت کے دریا میں حسین، ڈوب جائے جو تیری مدحت کے دریا میں حسین، نوح کہتے ہیں اسی انسان کا بیڑا پار ہے، نوح کہتے ہیں اسی انسان کا بیڑا پار ہے۔ کربلا گر فکر میں شاعر کی طیب ہے نہیں، کربلا گر فکر میں شاعر کی طیب ہے نہیں، فکر بھی بیکار اس کی شاعری بیکار ہے۔ کربلا گر فکر میں شاعر کی طیب ہے نہیں، فکر بھی بیکار اس کی شاعری بیکار۔ خبر یہ لائی ہے باد صبا مدینے میں، خبر یہ لائی ہے باد صبا مدینے میں، کہ آ رہا ہے وہ شمس الضحیٰ مدینے میں، کہ آ رہا ہے وہ شمس الضحیٰ مدینے میں، تو بطول توڑیں گے ہم اس کی پسلیاں ایک دن، بطول توڑیں گے ہم ان کی پسلیاں ایک دن، وہ جس نے توڑا ہے روضہ تیرا مدینے میں، بطول توڑیں گے روضہ تیرا مدینے، بطول توڑیں گے ہم اس کی پسلیاں ایک دن، وہ جس نے توڑا ہے روضہ تیرا مدینے میں۔ یہ ان سے کہہ دو کہ جائیں نجف یا کرب و بلا، لگائے بیٹھے ہیں جو آسرا مدینے میں، قطع بند ہے قطع بند، یہ ان سے کہہ دو کہ جائیں نجف یا کرب و بلا، لگائے بیٹھے ہیں جو آسرا مدینے میں، وہ نامراد پڑے جب تلک ہے قبروں میں، نہ ہوگی کوئی بھی پوری دعا مدینے میں، نہ ہوگی کوئی بھی پوری دعا مدینے میں۔ آئیے حضرات، گزارش ہے جناب فرقان لکھنوی صاحب سے، جناب فرقان لکھنوی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائے، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے۔ ہم کبھی بتاتے نہیں کہ میرے شعر ہم پڑھ لیتے ہیں اسے، ایک سلوات اور صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، پیچھے پیچھے فکر کے اب نور کی رفتار، بہت اچھا بھائی، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، خطبہ زینب کا بالکل حیدرانہ وار ہے، خطبہ زینب کا بالکل حیدرانہ وار ہے، وقت کے مرحب کا بچنا اب بہت دشوار ہے، خطبہ زینب کا بالکل حیدرانہ وار ہے، وقت کے مرحب کا بچنا اب بہت دشوار ہے، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے۔ اور شعر میں نظر فرمائیں، یہاں دیکھیے، آپ کی مدحت کا دل میں جب ارادہ کر لیا، آپ کی مدحت کا دل میں جب ارادہ کر لیا، بولے عباس دلاور راستہ ہموار، آپ کی مدحت کا دل میں جب ارادہ کر لیا، بولے عباس دلاور راستہ ہموار ہے،
مگر ایک بھائی اس کا عباس علم بردار ہے، شبر و شبیر سے بھائی بھی ہیں اس کے مگر ایک بھائی اس کا عباس علم بردار ہے۔ مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، یوں تو وہ خلق نبی کا آئینہ ہے صد بصد، یوں تو وہ خلق نبی کا آئینہ ہے صد بصد، غیظ آ جائے تو بالکل ہے گلے گرار ہے، یوں تو وہ خلق نبی کا آئینہ ہے صد بصد، غیظ آ جائے تو بالکل ہے گلے گرار ہے۔ مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، آپ کے قطبوں کے طوفانوں سے وہ گر جائے گا، آپ کے قطبوں کے طوفانوں سے وہ گر جائے گا، شام کا دربار تو بس ریت کی دیوار ہے۔ مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، دشمن زینب کو ہر دم قتل کرنے کے لیے، دشمن زینب کو ہر دم قتل کرنے کے لیے، اس دہر میں لعنتوں کی بولتی تلوار ہے، دشمن زینب کو ہر دم قتل کرنے کے لیے، اس دہر میں لعنتوں کی بولتی تلوار ہے۔ مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، یہ عدو زینب کے نظروں سے رہیں غازی کی دور، یہ عدو زینب کے نظروں سے رہیں غازی کی دور، جان سے اپنی اگر تھوڑا بہت بھی پیار ہے، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، لعنتوں کی کنکری جب تک نہ پھینکی جائے گی، لعنتوں کی کنکری جب تک نہ پھینکی جائے گی، شیخ تیرا حج و عمرہ سب کا سب بیکار ہے، لعنتوں کی کنکری جب تک نہ پھینکی جائے گی، شیخ تیرا حج و عمرہ سب کا سب بیکار ہے۔ مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، ثانیہ زہرا کی مدحت کے لگے اس میں شجر، ثانیہ زہرا کی مدحت کے لگے اس میں شجر، مدح خوانی کا علاقہ اس لیے گلزار ہے، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، آپ کے روزے پر
بجاؤں میں زیارت کے لیے، خواب آنکھوں میں میری یہ ایک نہیں 100 بار ہے، مدح زینب کے لیے یہ راستہ ہموار ہے، جب سے ہے روشن کیا تیری ثنا کا یہ چراغ، جب سے ہے روشن کیا تیری ثنا کا یہ چراغ، میرے قابو میں ہر ایک طوفان کی رفتار ہے، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے۔ اور یہ آخری شعر سمجھتا، یوں ہی دنیا ثانیے زہرا نہیں کہتی تجھے، یوں ہی دنیا ثانیے زہرا نہیں کہتی تجھے، یوں ہی دنیا ثانیے زہرا نہیں کہتی تجھے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، یوں ہی دنیا ثانیے زہرا نہیں کہتی تجھے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے، تیرے دشمن سے رواداری وہ کر سکتا نہیں، تیرے دشمن سے رواداری وہ کر سکتا نہیں، کل بھی تھا اور آج بھی فرقان کا انکار ہے، تیرے دشمن سے رواداری وہ کر سکتا نہیں، کل بھی تھا اور آج بھی فرقان کو انکار ہے، مدح زینب کے لیے یہ فکر جو بیدار ہے۔ فرقان لکھنوی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرماتے۔ دیکھیے یہ محفل 2 دور میں ہوگی، پہلے دور کی محفل یہ ہے مغرب کی اذان سے پہلے رکھے، اس کے بعد میں دوسرے دور کی محفل جس میں مقامی اور بحری الشعراء دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، اور جو مقامی شعراء رہ جائیں گے وہ اور بیرونی شعراء جس میں تمام مشہور و معروف شعراء تشریف لا رہے ہیں، وہ جو رہ جائیں گے وہ مقامی پڑھیں گے۔ آئیے ایک ایسی شخصیت کو آواز دیں کہ جن کا شعر اور جن کے بہت سے شعر، ایک شعر نہیں بہت سے شعر محفلوں کی دنیا میں کوئی بھی محفل شاید ایسی نہیں ہوگی جن میں ان کے شعر نہ پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس نے کہا ان کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے، جب ہو گیا فضائل مولا کائنات لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب نیر مجیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے سلوات سے استقبال کریں۔ حالانکہ یہ ان کا مقام نہیں ہے، مگر اب جانتے ہیں کہ آج کل شہر اعظم میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور یہ شہر اعظم اور یہاں پر ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر طرف محفلیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ محفلوں کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور لوگوں کو ہر محفلوں میں پہنچنا ہوتا ہے۔ جی بالکل نگاہیں میری ہیں آپ لوگوں کے اوپر، اسی لیے میں نظامت ابھی اس طریقے سے نہیں کر رہا ہوں جس طریقے سے نظامت کرنا چاہیے۔ کہ طالب بیعت کو گر اسرار پر اسرار ہے، جاوید بھائی ذرا کیا آپ اچھا ہے کہ طالب بیعت کو گر اسرار پر اسرار ہے، طالب بیعت کو گر اسرار پر اسرار ہے، شیخ کی جانب سے 72 مرتبہ ارے یہ لکھنؤ ہے بھائی، زندہ باد، واہ 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 واہ، طالب بیعت کو گر اسرار، کیا سادہ زبان میں، واہ 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 واہ، کیا زبان ہے
نیر بھائی واہ 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 شیخ کی جانب سے 72 مرتبہ انکار ہے طالب بیعت کو گر اسرار پر اسرار ہے شیخ کی جانب سے اسرار کے ساتھ تکرار اور 72 مرتبہ انکار ہے نیر بھائی زندہ باد بہت طالب بیعت کو گر اسرار کیا تکرار کی جانب سے 72 مرتبہ انکار ہے شیخ کی جانب سے 72 مرتبہ انکار ہے ایک قیامت صرف خطبوں سے بھرے دربار ہے سرے دربار ہے ایک قیامت صرف خطبوں سے سرے دربار ہے ماں کیوں نہ ہو زینب بھی بنت حیدر کرار ایک قیامت صرف خطبوں سے سرے دربار ہے ایک قیامت صرف خطبوں سے سرے دربار ہے کیوں نہ ہو زینب بھی بنت حیدر کرار ہے کیوں نہ ہو زینب بھی بنت حیدر کرار ہے اور شیخ بتانا کہ یوں ہی کب صدیقہ نے عباس کو بیٹا کہا یوں ہی کب صدیقہ نے عباس کو بیٹا کہا مشبر و شبیر جیسا ان کا بھی کردار ہے یوں ہی کب صدیقہ نے عباس کو بیٹا کہا یوں ہی کب صدیقہ نے عباس کو بیٹا کہا شبر و شبیر جیسا ان کا بھی کردار ہے یوں ہی کب صدیقہ نے عباس کو بیٹا کہا شبر و شبیر جیسا ان کا بھی کردار ہے خاک کے گستاخ پتلے تیغ حیدر دیکھ لیں خاک کے گستاخ پتلے تیغ حیدر دیکھ لیں آسمانی لوہا ہے جس میں یہ وہ تلوار ہے خاک کے گستاخ پتلے تیغ حیدر دیکھ لیں آسمانی لوہا ہے جس میں یہ وہ تلوار ہے آسمانی لوہا ہے جس میں یہ وہ تلوار ہے اور مولانا ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد سجدے ہیں روزے ہیں حج ہے نام اعمال میں سجدے ہیں روزے ہیں حج ہے نام اعمال میں ہے تو سب کچھ بغض حیدر کے بنا بیکار ہے تو سب کچھ بغض حیدر میں مگر بیکار ہے تو سب کچھ بغض حیدر میں مگر بیکار ہے سجدے ہیں روزے ہیں حج ہے نامہ اعمال میں ہے تو سب کچھ بغض حیدر میں مگر بیکار ہے تو سب کچھ بغض حیدر میں مگر بیکار ہے تو سب کچھ بغض حیدر میں مگر بیکار ہے جس میں شعر میں کہ ذکر زینب کا سمندر بھی عجب ہے دہر میں ذکر حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دہر میں اس سمندر میں جو ڈوبا اس کا بیڑا پار ہے بغض حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دہر میں بغض حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دہر میں اس سمندر میں جو ڈوبا اس کا بیڑا پار ہے اس بغض حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دہر میں اس سمندر میں جو ڈوبا اس کا بیڑا پار ہے منہ لگاتا ہی نہیں حیدر کے دشمن کو کبھی منہ لگاتا ہی نہیں حیدر کے دشمن کو کبھی میں غدیر ہوں میرا اپنا الگ معیار ہے منہ لگاتا ہی نہیں حیدر کے دشمن کو کبھی منہ لگاتا ہی نہیں حیدر کے دشمن کو کبھی میں غدیری ہوں میرا اپنا الگ معیار ہے میں غدیری ہوں میرا اپنا الگ معیار ہے اور اس لیے کہتے ہیں بی بی ثانیہ زہرا تجھے اس لیے کہتے ہیں بی بی ثانیہ زہرا تجھے سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے اس لیے کہتے ہیں بی بی ثانیہ زہرا تجھے اس لیے کہتے ہیں بی بی ثانیہ زہرا تجھے سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے ایک صلوات بھیجے پر محمد ہمارا دشمن زینب جہنم میں رہے گا کس طرح دشمن زینب جہنم میں رہے گا کس طرح قبر ہی جس کے لیے ایک منزل دشوار ہے دشمن زینب جہنم میں رہے گا کس طرح
قبر ہی جس کے لیے ایک منزل دشوار ہے، قبر ہی جس کے لیے ایک منزل دشوار ہے. یہ آخری شعر ملازمہ دیں کہ احتراماً تیری خاطر ہوتا تھا قرآن بلند، احتراماً تیری خاطر ہوتا تھا قرآن بلند، تیری عصمت کا کلام پاک کو اقرار ہے، تیری عصمت کا کلام پاک کو اقرار ہے. احتراماً تیری خاطر ہوتا تھا قرآن بلند، تیری عصمت کا کلام پاک کو اقرار ہے. ایک سلبات بھیجیں اور محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد. ذکر زینب کا سمندر بھی عجب ہے دہر میں، اس سمندر میں جو ڈوبا اس کا بیڑا پار. ذکر زینب کا سمندر بھی عجب ہے دہر میں، اس سمندر میں جو ڈوبا اس کا بیڑا پار ہے. اب میں اس کہہ رہا ہوں کہ طاعت حجت معبود، طاعت حجت معبود تھی واجب اس پر. ظاہر صاحب طاعت حجت معبود تھی واجب اس پر، جب جہاں جتنا کہا اتنا ہی چمکا سورج. طاعت حجت معبود تھی واجب اس پر، طاعت حجت معبود تھی واجب اس پر، جب جہاں جتنا کہا اتنا ہی چمکا سورج. مگر روشنی خطرے میں پڑ جاتی رسالت کی طرح، بات حیدر کی تھی کیسے نہ پلٹتا سورج. مگر روشنی خطرے میں پڑ جاتی رسالت کی طرح، روشنی طاعت حجت معبود تھی واجب اس پر، جب جہاں جتنا کہا اتنا ہی چمکا سورج. روشنی خطرے میں پڑ جاتی رسالت کی طرح، بات حیدر کی تھی کیسے نہ پلٹتا سورج. بات حیدر کی تھی کیسے نہ پلٹتا سورج. اور ملازمہ کے مرتبہ پہلے بھی ان کا تھا مگر ایسا نہ تھا، مرتبہ پہلے بھی ان کا تھا مگر ایسا نہ تھا. ذات معیاری تھی ان کی اور معیاری ہوئی. مرتبہ پہلے بھی تھا ان کا مگر ایسا نہ تھا، ذات معیاری تھی ان کی اور معیاری ہوئی. چکی زہرا کی چلائی خلد سے لائے لباس، نوکری رضوان کی اب جا کے سرکاری ہوئی. چکی زہرا کی چلائی خلد سے لائے لباس، پہلے بھی ان کا تھا مگر ایسا نہ تھا، مرتبہ پہلے بھی ان کا تھا مگر ایسا نہ تھا. ذات معیاری تھی ان کی اور معیاری ہوئی. چکی زہرا کی چلائی خلد سے لائے لباس، نوکری رضوان کی اب جا کے سرکاری ہوئی. نوکری رضوان کی اب جا کے سرکاری ہوئی. علی کو مظہر اوصاف کبریا دیکھا، علی کو مظہر اوصاف کبریا دیکھا، خدا تو دیکھا نہیں ہے خدا نما دیکھا. علی کو مظہر اوصاف کبریا دیکھا، خدا تو دیکھا نہیں ہے خدا نما دیکھا. ہم نے خدا تو دیکھا نہیں ہے خدا نما دیکھا. علی کے بغض نے چہرے کو وہ خراشیں دی، علی کے بغض نے چہرے کو وہ خراشیں دی. میں نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئینہ دیکھا. علی کے بغض نے چہرے کو وہ خراشیں علی کو مظہر اوصاف کبریا دیکھا، خدا تو دیکھا نہیں ہے خدا نما دیکھا. علی کے بغض نے چہرے کو وہ خراشیں دی. نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئینہ دیکھا، نفاق چیخ اٹھا، نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئینہ دیکھا. نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئینہ دیکھا. ہم تو بھولے ہی نہیں کوئی حدیث مرسل، کیا کبھی تم کو محمد کا کہا یاد آیا؟ ہم تو بھولے ہی نہیں کوئی حدیث مرسل. اب یہ تیسرا اور چوتھا مصرع کہ ہم تو بھولے ہی نہیں کوئی حدیث مرسل، کیا کبھی تم کو محمد کا کہا یاد آیا؟ ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں، ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. دیکھا حیدر کو تو دونوں کو خدا یاد آیا. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں آیا. ہم نے مانا ہم تو
حدیث مرسل ہے، ہم تو بھولے ہی نہیں کوئی حدیث مرسل. کیا کبھی تم کو محمد کا کہا یاد آیا؟ ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. دیکھا حیدر کو تو دونوں کو خدا یاد آیا ہے. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. ہم نے مانا وہ نصیری ہے مگر ہم تو نہیں. دیکھا حیدر کو تو دونوں کو خدا یاد آیا. بس ایک خطا اور مدارمان عرض کر رہا ہوں کہ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی. کہ روزہ نماز دین کی شاخیں ہیں، اہل بیت دین کی جڑ ہیں. اب مولا فرمائے کہ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی. بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے. جڑ میں پانی دیجیے شاخیں ہری ہو جائیں گی. بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے. جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی. بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے. جڑ میں پانی دیجیے شاخیں ہری ہو جائیں گی. نیر مجیدی صاحب، آئیے حضرات، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجیے شاخیں ہری ہو جائیں گی. امام حسین علیہ السلام کا درس پڑھا دیجئے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو بے نمازی ہوگا وہ نمازی ہو جائے، جو بے کردار ہوگا وہ با کردار ہو جائے. وہ عظیم شخصیت ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اس مقام پر، حالانکہ ایک ہندو شاستروں کے اعتبار سے پوتا دادا کا وارث ہوتا ہے، یعنی دوسرا جنم پوتے کا جنم دادا کا جنم مانا جاتا ہے. اور انڈین گورنمنٹ کے اعتبار سے دادا کی پراپرٹی پہ پوری طریقے سے حق پوتے کا ہوتا ہے. ہاں، اگر باپ رجسٹری کرنے گیا اپنی پراپرٹی کو تو بیٹا نہیں روک سکتا. ہاں، پوتا اگر بالغ ہے تو وہ روک سکتا ہے. انڈین لا دیکھ لیجیے گا جا کے. تو اس کے مطلب دادا کی پراپرٹی پہ پوری طریقے سے حق ہوتا ہے پوتے کا. اور وہ بچہ ہمارے درمیان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے. خدا سخن میر انیس نے اسی سرزمین پہ کہا تھا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی منداہی میں. وہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے عمر گزری ہے میری اسی دشت کی سیاہی میں، تیسری پشت ہے شبیر کی منداہی میں. جناب علی رضا سلمہ وارث خطیب الایمان زیغم ہند علی جناب مولانا طاہر جرولی صاحب کے وارث جناب علی رضا سلمہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ صلوات سے استقبال. صلوات صلی علی محمد. کتنے اچھے ہیں لمحات ذکر علی ہے ساری راہ، ذکر علی کے سب لمحات کیسا دن ہو کیسی راہ. ذکر علی کو چھے کہ دیکھو پیدا ہوگی بات پہ بات، چھے گئے تو پختہ ہو گئے کچھ صبح. چاہے اماموں میں جگلے 12 کی ہے ایک ہی بات، کرتا ہے بدے امام علی رضا کی ہے یہ رات. خون کا امتحان زندہ باد، میرے سرکار انسان زندہ باد. میرے گھر میں بطول آئی ہیں طلبا میں مکان زندہ باد. حق کے سرور میں بولنے والی ہو کسی کی زبان زندہ باد. کٹ رہی ہے زبان بھی سم کی، کہہ رہا ہے بیان زندہ باد. جون سے آفتاب کہتا ہے تیرے چہرے کی شان زندہ باد. کہ بھیا کہنے لگا کہ اپنی قدرت بھیج دوں، آسمان سے چاند تاروں کی جماعت بھیج دوں. صرف کپڑے تھے منگائے پھر یہ کپڑے گئے. فاطمہ زہرا کہیں تو پوری جنت بھیج دوں، فاطمہ زہرا کہیں تو پوری جنت بھیج دوں. زندہ باد زندہ باد. علی رضا سلمہ جو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. نہیں بھائی، علی رضا سلمہ صاحب
خراج عقیدت پیش ہو رہے تھے. ایک اور اشارہ ہے، وہ اشارہ میں سمجھ گیا، دوسری محفل میں جانا ہے. جناب حسن فراز صاحب سے، ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں. درود بھیج دیں محمد. اولاً 4 مصرے. بسم اللہ. عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں. ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں. ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں. شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں. ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں. شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں. ارے ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں؟ بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں. ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں؟ بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع و 2-3 شعر. ایک درود بھیج دیں محمد والے ایک مطلع و 2 شعر عرض کرو. ملاحظہ فرما لیں کہ حسن یوسف عشق زلیخا سب قربان. حسن یوسف عشق زلیخا سب قربان. دیکھتے ہی غازی کا چہرہ سب قربان. حسن یوسف عشق زلیخا سب قربان. دیکھتے ہی غازی کا چہرہ سب قربان. دیکھتے ہی غازی کا چہرہ سب قربان. قطع ربائی نظم و قصیدہ سب قربان. قطع ربائی نظم و قصیدہ سب قربان. تیری شان میں جو کچھ لکھا سب قربان. تیری شان میں جو کچھ لکھا سب قربان. یہ سلسلے کا آخری شعر، اس کے بعد طرح میں چند شعر ملاحظہ فرما لیے گا خاص طور سے کہ عشق علی کو چھوڑ کے تیرے قدموں پر، عشق علی کو چھوڑ کے تیرے قدموں پر، عشق علی کو چھوڑ کے تیرے قدموں پر جو کچھ میرے پاس ہے مولا سب قربان. عشق علی کو چھوڑ کے تیرے قدموں پر جو کچھ میرے پاس ہے مولا سب قربان. جو کچھ میرے پاس ہے مولا سب قربان. ایک درود بھیجیں محمد والے محمد. دیکھیے حضرات، مانا کہ یہ وقت تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا وہ نیند کا اثر اس پر ہوتا ہے، لیکن محفل ہے جناب زینب سلام علیہ کے سلسلے کی، تو کمی ہونا یا علی یا علی. طرح میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں مطلب کہ جشن زینب کا چراغاں کہ جشن زینب کا چراغاں پہنچتے تھے بھیا کبھی. اب تو بھیا نہیں پڑھ پائے. مولا شفاء کلی عطا فرمائے. یہ اور بات کے بیماریوں نے گھیر لیا.
حسن فراز مگر شامل ازا ہوگا. آپ شامل ازا ہو رہے ہیں میرے بھائی کا تو بہرحال کہ جشن زینب کا چراغاں اس قدر زوبار ہے. جشن زینب کا چراغاں اس قدر زوبار ہے، روشنی تاروں کی جس کے سامنے بیکار ہے. جشن زینب کا چراغاں اس قدر زوبار ہے، روشنی تاروں کی جس کے سامنے بیکار ہے. روشنی تاروں کی جس کے سامنے بیکار ہے. لب پہ خطبہ ہے فقط نیزہ نہ یہ تلوار ہے. لب پہ خطبہ ہے فقط نیزہ نہ یہ تلوار ہے. پھر بھی ہیبت میں یزید شام کا دربار ہے. لب پہ خطبہ ہے فقط نیزہ نہ یہ تلوار ہے. پھر بھی ہیبت میں یزید شام کا دربار ہے. پھر بھی ہیبت میں یزید شام کا دربار ہے. بطور خاص شعر پیشوروں نے یہ صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں بھائی ملاحظہ فرمائیے کرنا صاحب کہ شامل نہج بلاغہ تیرے خطبے ہوں اگر، آفتاب بھائی، کہ شامل نہج بلاغہ تیرے خطبے ہوں اگر، سب کہیں گے ایک لہجہ ایک ہی معیار ہے. شامل نہج بلاغہ تیرے خطبے ہوں اگر، سب کہیں گے ایک لہجہ ایک ہی معیار ہے. ایسا گھبرائے تیرے غازی سے دشمن گھاٹ پر، ایسا گھبرائے تیرے غازی سے دشمن گھاٹ پر، دیکھ کے بھی نیزے کو کہتے تھے یہ تلوار ہے. ایسا گھبرائے تیرے غازی سے دشمن گھاٹ پر، ایسا گھبرائے تیرے غازی سے دشمن گھاٹ پر، دیکھ کے بھی نیزے کو کہتے تھے یہ تلوار ہے. دیکھ کے بھی نیزے کو کہتے تھے یہ تلوار ہے. اس ماہ میں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علاوہ مولا حسین، مولا عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، یعنی کئی ولادتیں ہیں. اس رعایت سے شعر ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت 5 سوروں کا ہوا تجھ میں نزول. ایک آیت 5 سوروں کا ہوا تجھ میں نزول. ماہ شعبہ تو مبارک باد کا حقدار ہے. ایک آیت 5 سوروں کا ہوا تجھ میں نزول. ماہ شعبہ تو مبارک باد کا حقدار ہے. شعر ملاحظہ فرمایا کہ اللہ اللہ یہ تیری عظمت ہے اہل بیت میں. اللہ اللہ یہ تیری عظمت ہے اہل بیت میں. تو علی کا تاج زہرا کے گلے کا ہار ہے. اللہ اللہ یہ تیری عظمت ہے اہل بیت میں. تو علی کا تاج زہرا کے گلے کا ہار ہے. شعراء تشریف فرمائے، عالمی شہرت یافتہ یہاں تشریف فرمائے. شعر پیش کرتا ہوں کہ سنتا ہے اللہ کا قرآن بھی تجھ کو بغور. سنتا ہے اللہ کا قرآن بھی تجھ کو بغور. زینب علی سخن ایسی تیری گفتار ہے. سنتا ہے اللہ کا قرآن بھی تجھ کو بغور. سنتا ہے اللہ کا قرآن بھی تجھ کو بغور. زینب علی سخن ایسی تیری گفتار ہے. ملاحظہ فرمائے کہ وہ مدینے کا ہو چاہے شام کا دربار ہو. وہ مدینے کا ہو چاہے شام کا دربار ہو. جو تھا زہرا کا وہی زینب تیرا کردار ہے. وہ مدینے کا ہو چاہے شام کا دربار ہو. جو تھا زہرا کا وہی زینب کا بھی کردار ہے. جو تھا زہرا کا وہی زینب کا بھی کردار ہے. باد زہرا چادر تطہیر کی وارث ہے تو. باد زہرا
चादर तथहीर की वारिस है तू, इस शरफ की सानिय ज़हरा तू ही हकदार है। इस शरफ की बाद ज़हरा चादर तथहीर की वारिस है तू, इस शरफ की सानिय ज़हरा तू ही हकदार है। एक मिसरा मैंने भी लगा लिया है बहरहाल कि एक मुक़स्सिर के सिवा सब कहते हैं इस बात को, एक मुक़स्सिर के सिवा सब कहते हैं इस बात को, सीरत ज़हरा का आईना तेरा किरदार। बहुत अच्छा है, वाह। एक मुक़स्सिर के सिवा सब कहते हैं इस बात को, सीरत ज़हरा का आईना तेरा किरदार है। मख्ता मुलाहिज़ा फरमा ले कि दुश्मन ज़ैनब पा दिल भर के तबर्रा कर फराज, दुश्मन ज़ैनब पा दिल भर के तबर्रा कर फराज, ये इसी काबिल इनकी शक्लों पर फिटकार है। जो हजरात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम आप हजरात अंदर तशरीफ ले आएँ। मैं एक बैरूनी शायर को आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि बहुत देर से लोग ये फरमाइशें भी कर रहे हैं कि कोई बैरूनी शायर होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि एक बैरूनी शायर आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो जो लोग बाहर हैं उनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि आपके मेहमान शायर हैं, बाहर से बराए करम अंदर तशरीफ ले आएँ, ज़्यादा बेहतर है। जो लोग अभी तक बाहर खड़े हुए हैं, मैं एक मतला और दो शेर पढ़ता हूँ। मतला है मारूफ सिरसिवी साहब का, उलमा बैठे हैं, शोरा बैठे हुए हैं, और दो शेर हैं कासिम जरवली साहब के। हाजिर कर रहा हूँ दो शेर कासिम जरवली साहब के हैं। मतला है मारूफ सिरसिवी साहब का कि वो थोड़ा सा करीब आ जाइए। कम लोग हैं मगर अच्छा सुने, हाँ कम लोग अच्छा सुने, और ज़्यादा लोग भीड़ बढ़ाने से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो जाती है, मगर अगर समातें बेदार हैं तो कम लोगों में भी अच्छी महफिल हो सकती है। मैं मतलब पढ़ता हूँ, सुने सरकार कि वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, वो हुरमुला, कम से कम शुआरा ही दाद दे दे पीछे से, कि वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। हुर्से नसीब ने कहा सरवर के समत चल, सब आ चुके सिर्फ तेरा इंतजार है। समाते बेदार हैं नैयर भाई, समात। अब यहाँ से दो शेर हैं जो हमें बेहद अजीज हैं। जनाब मोहतरम कासिम जरवली साहब के परवरदिगार, मैं ये दुआ करता हूँ कि कासिम जरवली साहब को सेहत कुल्ली अता फरमा दे, और जनाब हिलाल नकवी साहब अलीर हैं, उनको शिफा कुल्ली अता फरमा दे। मुझे बहुत अजीज है, आप सुने चाहे जैसे सुने, दाद दें या न दें, मैं पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों की दाद ले चुका हूँ। शेर बड़ा है, सुनिए सरकार कि वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग, ये है कासिम जरवली, ये है फन लखनऊ का। कि बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग, उस फन में हुरमुला तू अभी शीर खार है। बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग, बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग। अब ये शेर जिसके लिए इतनी देर से मैं तमहीद बना रहा हूं, बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग, उस फन में हुरमुला तो अभी शीर खार है। तो सजदे को तेरे देख के मक्तल में हुसैन, दिल को यकीन हो गया परवरदिगार है। सजदे को तेरे देख के मक्तल में हुसैन, दिल को यकीन हो गया परवरदिगार है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं फिर एक बार तो कह रहा हूँ, जो बाहर लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम आप हजरात फर्श मुसर्रत पर तशरीफ ले आएं। आपका पसंदीदा शायर और जाना पहचाना एक नाम जनाब मोहतरम जनाब ताज खानपुरी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम।
عرض کرتا ہوں کہ کس کو ہے کتنا عشق خدا کے رسول سے، کس کو ہے کتنا عشق خدا کے رسول سے، کتنا عشق، کس کو ہے کتنا عشق خدا کے رسول سے، تصدیق اس کی ہو گئی قبر بطول سے۔ تب بھائی کس کو ہے کتنا عشق خدا کے رسول سے، تصدیق اس کی ہو گئی، میر بھائی آپ کی داد سند ہے، کس کو ہے کتنا عشق خدا کے رسول سے، تصدیق اس کی ہو گئی قبر بطول سے، سجدہ کریں گے کیسے وہ خاک شفا پہ تاج، خلقت ہوئی ہے جن کی سقیفہ کی دھول سے۔ تو بھائی سجدہ کریں گے کیسے وہ، حسن بھائی سجدہ کریں گے کیسے وہ خاک شفا پہ تاج، خلقت ہوئی ہے جن کی، خلقت ہوئی ہے جن کی سقیفہ کی دھول سے۔ مصرع حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں کہ قصر دی میں ایک دیا جو آج تک زوار ہے، قصر دی میں ایک دیا جو آج تک زوار ہے، نور سے اس کے ہی روشن دین کا معیار ہے، نور سے اس کے ہی روشن دین کا معیار ہے، اور بزم زینب میں جناب سیدہ بھی آئی ہیں، بزم زینب میں جناب سیدہ بھی آئی ہیں، اس لیے محفل میں ہر سو نور کی بوچھار ہے، اس لیے محفل میں ہر سو نور کی بوچھار۔ اور یہاں سے شعر جتنے بھی حضرات ہیں بہرحال کافی ہیں میرے لیے، عرض کرتا ہوں کہ اس طرح تیری زباں بھی شام میں چلتی رہی، اہل علم تشریح رکھتے ہیں اس طرح تیری زباں بھی، یہ الگ بات ہے کہ یہ جو مصرع ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ، ہندوستان میں انشاءاللہ پورے جہاں جہاں جاؤں گا شعبان میں تو پڑھوں گا اس کو انشاءاللہ۔ اس طرح تیری زباں بھی شام میں چلتی رہی، جس طرح میدان میں چلتی حیدری تلوار ہے، اس طرح تیری زباں بھی شام میں چلتی رہی، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ انشاءاللہ ہندوستان میں پڑھوں گا، پورے ہندوستان کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ اس طرح تیری زباں بھی شام میں چلتی رہی، اس طرح تیری زباں بھی شام میں چلتی رہی، جس طرح میدان میں چلتی حیدری تلوار ہے، ارے بادب نظروں میں تو بھی اس لیے معصوم ہے، بادب نظروں میں تو بھی، بادب نظروں میں تو بھی اس لیے معصوم ہے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، بادب نظروں میں تو بھی اس لیے، بادب نظروں میں تو بھی اس لیے معصوم ہے، زاہد بھیا شعر سنو، بادب نظروں میں تو بھی اس لیے معصوم، آپ تب شعر سنیے گا، بادب نظروں میں تو بھی اس لیے معصوم ہے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، ظلم کے لشکر کو جس کی کھا گئی خاموشیاں، ارے مولائیوں، ظلم کے لشکر کو جس کی کھا گئی، ظلم کے لشکر کو جس کی کھا گئی، ظلم کے لشکر کو جس کی کھا گئی خاموشیاں، کربلا کے دشت میں وہ عابد بیمار ہے، ظلم کے لشکر کو جس کی، ظلم کے لشکر کو جس کی کھا گئی خاموشیاں، ظلم کے لشکر کو جس کی کھا گئی خاموشیاں، کربلا کے دشت میں وہ عابد بیمار ہے۔ مولائیوں شعر سنو کہ کھائچلی مقتل میں جس نے شام کے حاکم کی روح، کھائچلی مقتل میں جس نے شام کے حاکم کی روح، وہ رسول اللہ کے شبیر کا انکار ہے، وہ رسول اللہ کے شبیر کا انکار ہے، اور کاٹ دی مقتل میں جس نے خنجروں کی گردنیں، کاٹ دی مقتل میں جس نے خنجروں کی گردنیں، وہ حسین ابن علی کے خون کی ایک دھار ہے، کاٹ دی مقتل میں جس نے، تھوڑا سا اگر یہ 10-20 آدمی اور ہوتے تو انشاءاللہ لطف لیتے، کاٹ دی مقتل میں جس نے خنجروں کی گردنیں، کاٹ دی مقتل میں جس نے
خنجروں کی گردنیں وہ حسین ابن علی کے خون کی ایک دھار ہے، اور کربلا کے غم سے جس نے موڑ لی اپنی نظر، کربلا کے غم سے جس نے موڑ لی اپنی نظر، روز محشر اس کی خاطر راستہ دشوار ہے۔ شاعر شعر پڑھتا نہیں، پڑھوایا جاتا ہے۔ ہاں، شاعر کبھی شعر نہیں پڑھتا، اسے پڑھوایا جاتا ہے۔ کربلا کے غم سے جس نے موڑ لی اپنی نظر، روز محشر اس کی خاطر آتا ہے۔ پھر شعر سنیے کہ جس کو کہتے ہیں جہاں میں ضربت حیدر کا دل۔ اہل علم تشریف رکھتے ہیں، خصوصاً شعراء اکرام سے چاہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں جہاں میں ضربت حیدر کا دل، وہ علی اصغر تمہاری ایک ہنسی کا وار ہے۔ جس کو کہتے ہیں جہاں میں ضربت حیدر کا دل، جس کو کہتے ہیں جہاں میں ضربت حیدر کا دل، جس کو کہتے ہیں جہاں میں ضربت حیدر کا دل، وہ علی اصغر تمہاری ایک ہنسی کا وار ہے۔ اور کس طرح رہتا ہے زندہ قبر میں ہر ایک شہید، کس طرح رہتا ہے زندہ قبر میں ہر ایک شہید، کس طرح رہتا ہے زندہ قبر میں ہر ایک شہید، یہ کہب کے ایک سورے سے ہوا اظہار ہے۔ کس طرح رہتا ہے زندہ، کس طرح رہتا ہے زندہ قبر کے اندر شہید، یہ کہب کے ایک سورے سے ہوا اظہار ہے۔ اور پڑھ رہا جس کا قصیدہ خود وفاؤں کا خدا، پڑھ رہا جس کا قصیدہ، پڑھ رہا جس کا قصیدہ خود وفاؤں کا خدا، پڑھ رہا جس کا قصیدہ خود وفاؤں کا خدا، وہ اطاعت کا سمندر حضرت مختار ہے۔ پڑھ رہا جس کا قصیدہ خود وفاؤں کا خدا، پڑھ رہا جس کا قصیدہ خود وفاؤں کا خدا، وہ اطاعت کا سمندر حضرت مختار ہے۔ اور ثانیہ یہ بھی شعر دیکھ لیں کہ یاد آ گیا کہ تخت بھی بلقیس کا حیرہ ہے جس کو دیکھ کر، آپ تو بھائی ثانی مصرع سنیں، تخت بھی بلقیس کا حیرہ ہے جس کو دیکھ کر، تخت بھی بلقیس کا حیرہ ہے جس کو دیکھ کر، وہ علی کے تیغ کی میدان میں رفتار ہے۔ وہ علی کے تیغ کی میدان میں، تخت بھی بلقیس کا حیرہ ہے جس کو دیکھ کر، وہ علی کے تیغ کی میدان میں رفتار ہے۔ اور ثانیہ زہرا کی محنت کی بدولت تاج بس، اچھا ہے، واہ، ثانیہ زہرا کی محنت کی بدولت تاج بس، ہر خدا کے ملک میں شبیر کی سرکار ہے۔ ثانیہ زہرا کی محنت کی بدولت تاج بس، ہر خدا کے ملک میں شبیر کی، ہر خدا کے ملک میں شبیر کی سرکار ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ عرض کرتا ہوں ایک مطلب کچھ اشعار کہ ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر جگہ پر نبی کی کوئی نہیں بیٹھے۔ ارے پڑھا لکھا ہے مولائیوں، یہ نہ سوچیں کہ ہم کم ہیں تو داد نہ دیں۔ جب دیکھیں جب بھرے مجمع میں سب داد دیتے ہیں، اگر مختصر سے مجمع میں آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کا افہام زندہ ہے۔ ہاں یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر جگہ پہ نبی کی کوئی نہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ تین زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے۔ ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر جگہ پہ نبی کی کوئی نہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ تین زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے،
مگر جگہ پر نبی کی کوئی نہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ 3 زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے۔ ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر نبی کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ 3 زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے۔ لگیے بھائی شعر سنیے کہ ہے کون صاحب کی صورت یہ سب نے دیکھا ہے، ہے کون صاحب کی صورت یہ سب نے دیکھا ہے، نبی جھٹک کے جو ہاتھوں کی آستین بیٹھے، ہے کون صاحب کی صورت یہ سب نے دیکھا ہے، ہے کون صاحب کی صورت یہ سب نے دیکھا ہے، نبی جھٹک کے جو ہاتھوں کی آستی بیٹھے، نقاب رخ سے الٹ دی غدیر نے بڑھ کر، نقاب کافی ملاحظہ کریے گا مصطفیٰ بھائی، نقاب رخ سے الٹ دی غدیر نے بڑھ کر، نبی کے تخت پر جتنے بھی نامچین بیٹھے، نقاب رخ سے الٹ دی غدیر نے بڑھ کر، نقاب رخ سے الٹ دی غدیر نے بڑھ کر، نبی کے تخت پر جتنے بھی نامچین، نبی کے تخت پر جتنے بھی نامچین بیٹھے، اور یہ کہہ کے اٹھ گیا ہر ہرملا کے پہلو سے۔ بہت اچھا ہے۔ اہل علم تشریف رکھتے کیا کہا ہے جناب حر نے، یہ کہہ کے اٹھ گیا ہرملا کے پہلو سے، ہم بے ادب کے کبھی درمیان نہیں بیٹھے۔ یہ کہہ کے اٹھ گیا ہرملا کے پہلو سے، یہ کہہ کے اٹھ گیا ہرملا کے پہلو سے، ہم بے ادب کے کبھی درمیان، ہم بے ادب کے کبھی درمیان نہیں بیٹھے، ہم بے ادب کے کبھی درمیان نہیں بیٹھے۔ مولا یہ شعر سنو، میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج بس وہیں جا کر، کیا بات ہے، خصوصاً علماء اکرام سے شعراء سے، میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج، میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج، میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج بس وہیں جا کر، یہ اہل علم جہاں بن کے سامعین بیٹھے۔ میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج بس وہیں جا کر، حسن بھائی باہر آپ کی سمجھ دے دیجیے، ارے تاج بھائی واہ 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 واہ، تاج بس وہیں جا کر، یہ اہل علم جہاں بن کے سامعین بیٹھے۔ اور یہ آپ کے لکھنؤ کے سلطنت منظر کا مسئلہ تھا۔ پھر ایک مرتبہ شعر پڑھ دیجئے، قدم سے رون کے اپنے یہ 3 زینوں کو، والا پھر سے پڑھ دیجئے۔ ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر جگہ پر نبی کی کوئی نہیں بیٹھے، ہے یہ رسول کا منبر کوئی کہیں بیٹھے، مگر جگہ پر نبی کی کوئی نہیں بیٹھے، بڑھا کے پاؤں کو اپنے یہ 3 زینوں سے، جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے۔ جہاں مقام نبی تھا علی وہیں بیٹھے، جہاں مقام نبی تھا علی۔ مصرع ہوا تھا کہ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں، یہ لکھنؤ میں ہوا تھا سلطنت منزل کے تھا کہ غم حسین کہاں۔ صاحبہ جولی صاحب کا مصرع تھا جی بہرحال وہ سرزمین لکھنؤ کا آنگن جدھر کانپور ہے، خوشبو اس کی آئی تو بہرحال میں نے کچھ عرض کرتا ہوں کہ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں، مطلب عرض کرتا ہوں کہ بلالی سین کہاں، بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں۔ مصرع پڑھا ہے اہل علم کے درمیان، بلالی سین کہاں، بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں، وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں۔
بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں، وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں، جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش محفل پر، میرے دیار میں اب ایسے سامعین کہاں۔ تاج بھائی بہت اچھا۔ بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں، وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں، جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش محفل پر، میرے دیار میں اب ایسے، نہیں بھائی شیر یہاں سے ملاحظہ کیجئے گا، میرے دیار میں اب ایسے سامعین کہاں، ہر ایک پل میں سرکار، ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا، ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا، وہ جانتا تھا جھکانی ہے یہ زمین۔ تھوڑا سا بیدار رہے، تھوڑا سا بیدار رہے، اپنے آپ کو لشکر سمجھ کے سنیے، اپنے آپ کو لشکر سمجھ کے۔ بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں، وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں، ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا، وہ جانتا تھا جھکانی ہے یہ جبین کہاں، وہ آ کے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم، وہ آ کے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم، جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں، وہ آ کے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم، جو کہہ رہے ہیں۔ بڑے آقا کے لیے شعر کہا، اب یہ چھوٹے آقا کے لیے شعر سن لیجئے۔ وہ آ کے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم، جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں، گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے، ہمیں پتہ ہے الٹنی ہے آسمان۔ وہ آ کے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم، جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں، گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے، ہمیں پتہ ہے الٹنی ہے آستین کہاں، ہمیں پتہ ہے الٹنی ہے آستین کہاں۔ مولائیوں شعر سنو گی، یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین کہاں۔ یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی، یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی، یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین کہاں۔ یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین کہاں۔ ہماری آنکھ کا آنسو ہے سیدہ کے لیے، نہ پوچھ ہم سے یہ جاتے مسافرین کہاں۔ ہماری آنکھ کا آنسو ہے سیدہ کے لیے، نہ پوچھ ہم سے یہ جاتے مسافرین کہاں۔ بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین کہاں۔ اس سلسلے کا آخری شعر مولائیو، سلسلے کا آخری شعر، بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین کہاں۔ کہا غدیر نے بڑھ کر سقیفہ زادوں سے، ہمارے 12 کہاں اور تمہارے 3 کہاں۔ کہا غدیر نے بڑھ کر سقیفہ زادوں سے، ہمارے 12 کہاں اور تمہارے 3 کہاں۔ امام عصر بھی آتے ہیں تاج محفل میں، امام عصر بھی آتے ہیں تاج محفل میں، یہ بات مانیں گے آخر منافقین کہاں۔ امام عصر بھی آتے ہیں تاج محفل میں، امام عصر بھی آتے ہیں تاج محفل میں، یہ بات مانیں گے آخر منافقین کہاں۔ تاج خان پوری صاحب خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے آسان کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، جناب کرنل جرار احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرت بیٹھے رہیں تھوڑی دیر اور اس کے بعد میں شاید وقفہ ہوگا، اس کے بعد نماز کے بعد یہ محفل پھر سے شروع ہوگی۔ کرنل جناب جرار احمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، علیہ صلوات سے استقبال کریں۔
مثل طرح میں اللہ فرمایا کہ ثانی زہرا نبی جیسی تیری رفتار ہے، ثانی زہرا نبی جیسی تیری رفتار ہے، اور شام و کوفہ میں علی جیسی تیری گفتار ہے۔ ثانی زہرا نبی جیسی تیری رفتار ہے، شام و کوفہ میں علی جیسی تیری گفتار ہے، اور دھجیاں سب اڑ گئیں تعویل کی تیری عزیز، اللہ فرمائے کہ دھجیاں سب اڑ گئیں تعویل کی تیری عزیز، کیوں سمجھ پایا نہ کس سے برسرے پیکار ہے، کیوں سمجھ پایا نہ کس سے برسرے پیکار ہے۔ ایک نعرے صلوات پڑھیں آپ ساتھ۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ کربلا میں مقصد شہ کی حفاظت کے لیے، کربلا میں مقصد شہ کی حفاظت کے لیے سامنے یلغار کے ایک آہنی دیوار ہے، سامنے یلغار کے ایک آہنی دیوار ہے، اور ثانی زہرا تیرے بیٹوں کا رتبہ مرحبا، ثانی زہرا تیرے بیٹوں کا رتبہ مرحبا، ایک علی مرتضیٰ ایک جعفر طیار ہے۔ ثانی زہرا تیرے بیٹوں کا رتبہ مرحبا، ثانی زہرا تیرے بیٹوں کا رتبہ مرحبا، ایک علی مرتضیٰ ایک جعفر طیار ہے۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ دین کی خاطر نصرت شبیر میں اے شیر دل، دین کی خاطر نصرت شبیر میں اے شیر دل، دونوں شہزادوں کی قربانی تیرا ایثار ہے، دونوں نصرت شبیر میں، نصرت شبیر کی خاطر، ایک نعرہ صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد وآل محمد، دی کی خاطر نصرت شبیر میں اے شیر دل، دونوں شہزادوں کی قربانی تیرا ایثار ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ ایک مشیت پر تیری خاموش غازی ہو گیا، ایک مشیت پر تیری خاموش غازی ہو گیا، اب تیری سرکار میں عباس کی تلوار ہے، اب تیری سرکار میں عباس کی تلوار ہے، اور جلتے خیمے سے بچایا ہے امام وقت کو، جلتے خیمے سے بچایا ہے امام وقت کو، مثل دادا کے تیرا یہ منفرد کردار ہے، مثل دادا کے تیرا یہ منفرد کردار۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے، اس کو ہو قرآن اور قول محمد پر عبور، اس کو ہو قرآن اور قول محمد پر عبور، اس جہاں میں جس کو تیری معرفت درکار ہے، اس جہاں میں جس کو تیری معرفت درکار ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ کو بکو پہنچا دیا کرب و بلا کا واقعہ، کو بکو پہنچا دیا کرب و بلا کا واقعہ، مقصد شبیر کی تو ایسی ذمہ دار ہے، مقصد شبیر کی تو ایسی ذمہ دار ہے۔ اور حاکم شامی کو اس کی حیثیت بتلا دیا، حاکم شامی کو اس کی حیثیت بتلا دیا، ابن طلقہ کہنا تیرا ایک انوکھا حاکم شامی کو اس کی حیثیت بتلا دیا، ابن طلقہ کہنا تیرا ایک انوکھا وار ہے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ اور باد سرور ہر عمل تیرا بتاتا ہے یہی، باد سرور ہر عمل تیرا بتاتا ہے یہی، کاروان حریت کی تو علمبردار ہے، کاروان حریت کی تو علمبردار ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں تضمین کا شاید کسی لائق ہو کہ ظلم کے چہرے پر جتنی تھیں نقابیں ہٹ گئیں، ظلم کے چہرے پر جتنی تھیں نقابیں ہٹ گئیں، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار، سیرت زہرا کا، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے۔ ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ اور اپنے ہی دربار میں گونگا امیر شام تھا، اپنے ہی دربار میں گونگا
امیر شام تھا، تیرا خطبہ ظلم کی خاطر کھلی تلوار ہے، تیرا خطبہ ظلم کی خاطر کھلی تلوار ہے۔ اور خطبہ زینب کو سن نہج بلاغہ نے کہا، خطبہ زینب کو سن نہج بلاغہ نے کہا، ہو بہو دربار میں یہ لہجہ کرار ہے، ہو بہو دربار میں یہ لہجہ کرار ہے۔ ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں اور جس کی ایک تقریر نے برپا کیا ہے انقلاب، جس کی ایک تقریر نے برپا کیا ہے انقلاب، کون کہتا ہے بھتیجے کو تیرے بیمار ہے، کون کہتا ہے بھتیجے کو تیرے بیمار ہے، جس کی ایک تقریر نے برپا کیا ہے انقلاب، کون کہتا ہے بھتیجے کو تیرے بیمار ہے۔ اور تیرے صبر و ضبط سے باد شہید کربلا، تیرے صبر و ضبط سے باد شہید کربلا، یہ سفینہ دین کا موج بلا سے پار ہے، یہ سفینہ دین کا موج بلا سے پار ہے۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ کانپ جاتے ہیں فرشتوں کے جہاں پر خود قدم، کانپ جاتے ہیں فرشتوں کے جہاں پر خود قدم، مرحبا ایسی جلالی آپ کی سرکار ہے، مرحبا ایسی جلالی آپ کی سرکار۔ ایک اور نعرہ صلوات بے ردا روزے پر تیرے کوئی آ سکتا نہیں، بے ردا روزے پر تیرے کوئی آ سکتا نہیں، پردے دی کا محافظ اب تیرا دربار ہے، پردے دی کا محافظ اب تیرا دربار ہے۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ اے یزید بے حیا ٹکرا کے تو رسوا ہوا، اے یزید بے حیا ٹکرا کے تو رسوا ہوا، ایک لمحہ بھی میرا لعنت بنا دشوار ہے، ایک لمحہ بھی تیرا اے یزید بے حیا، اے یزید بے حیا ٹکرا کے تو رسوا ہوا، ایک لمحہ بھی تیرا لعنت بنا دشوار ہے۔ اور آخری مقطع کا شعر پڑھ فرمانے شاید اس علاقے کو، نام ہے جرار ایسن ہے تخلص مرحبا، نام ہے جرار ایسن ہے تخلص مرحبا، آپ کی خدمت میں حاضر شہ کا خدمت دار۔ جناب کرنل جلال احمد صاحب احسن لکھنوی بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش فرمائیں کہ آپ سے سماعت ہوتے میں گزارش کر رہا ہوں جناب ظفر فیض آبادی صاحب سے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تم جاؤ بڑا صاحبی نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندگی کا یہ سفر مانا بہت دشوار ہے، زندگی کا یہ سفر مانا بہت دشوار ہے، زندگی مانا بہت دشوار ہے، ارے یاری کہے کہ بڑھو آگے تو میرا پار ہے، یاری کہے کہ بڑھو آگے تو میرا پار ہے۔ سوال دیکھیے، یاری
लहजे हैदर तेरी तकरीर का मेयार है। फिरोज भाई लहजे हैदर तेरी तकरीर का मेयार है। अरे सानिए ज़हरा है तू ऐसा तेरा किरदार है। लहजे हैदर तेरी तकरीर का मेयार है। सानिए ज़हरा है तू ऐसा तेरा किरदार है कि ये खबर पहले ना थी तुझको यजीद बेहया। ये खबर पहले न थी तुझको यजीद बेहया। अरे सानिए ज़हरा का खुतबा ही तेरी सानिए ज़हरा का खुतबा ही तो तेरी हाल है। सानिए ज़हरा का खुतबा ही तो तेरी हाल है। दोनों ही सरदारे जन्नत शबरोशा पीर हैं। दोनों ही सरदार जन्नत शबरोशा पीर हैं। और आज़िश के लश्कर का लंबरदार और आज़िश के लश्कर का लंबरदार है। कि खुद करी है उसके बेटे ने उसी पर लानतें। खुद करी है उसके बेटे ने उसी पर लानतें। आतिले शबीर की कितनी बड़ी ये हार है। वातिले शबीर की कितनी बड़ी ये हार है। मेरी तुर्बत में अंधेरा हो ये मुमकिन ही नहीं। मेरी तुर्बत में अंधेरा हो ये मुमकिन ही नहीं। नाच मातम से मेरी नाच मातम से जो मैं एक सवाल देखते हैं कि तेरे दुश्मन से कभी करता नहीं मैं दोस्ती। तेरे दुश्मन से
کل بھی تھا انکار مجھ کو آج بھی انکار ہے کہ اس کی بخشش ہے یقینی جائے گا فردوس میں اس کی بخشش ہے یقینی جائے گا فردوس میں دشمن زینب سے جو انسان بھی بیزار کہ شاعروں کی بھیڑ میں وہ آپ کا خوشنود ہے شاعروں کی بھیڑ میں وہ آپ کا خوشنود ہے مدح خوانی کے لیے جو ہر گھڑی مولا یہ حوصلہ قائم رکھے واہ آپ کا خوشنود ہے مدح خوانی کے لیے جو ہر گھڑی تیار ہے ایک سوال بھی کیا پتا صلی اللہ محمد وآل محمد کہ علی کے گھر میں جنت کا سما ہے علی کے گھر میں جنت کا سما ہے ارے وہ آیا ہے جو سردار جنا ہے وہ آیا ہے جو سردار جنا ہے یہ بھی مطلب بات سنیں گے بھائی کہ بتاؤں میں میری جنت کہاں ہے بتاؤں میں میری جنت کہاں ہے ارے نجف اور کربلا کے درمیان جنت کہاں ہے نجف اور کربلا کے درمیان ہے کہ مقدر آج میرا اوج پر ہے آج میرا اوج پر ہے مقدر اوج پر ہے ارے تیری مدحت ہے اور میری زبان مقدر آج میرا اوج پر ہے تیری مدحت ہے اور میری زبان ہے کہ ازائے شاہ کے دشمن نہ بھولیں
हिजाब गैब में के नौजवान है। अज़ाए शाह के दुश्मन न भूले, हिजाब गैब में के नौजवान है कि फरिश्ते क्या भला पूछेंगे मुझसे, फरिश्ते क्या भला पूछेंगे मुझसे, मेरे सीने पर मातम का निशान है। फरिश्ते क्या भला पूछेंगे मुझसे, मेरे सीने पर मातम का निशान है। कि मुझे उस सरज़मीं पर मौत आए, मुझे उस सरज़मीं पर मौत आए, मेरे शबीर का रोज़ा जहां, मुझे उस सरज़मीं पर मौत आए, मेरे शबीर का रोज़ा जहां है। आखिर से समापन कि आज़ादारी जहां करते हैं हिंदू, आज़ादारी जहां करते हैं हिंदू, आज़ादारी जहां करते हैं हिंदू, हमारा मुल्क वो हिंदुस्तान करते हैं हिंदू, हमारा मुल्क वो हिंदुस्तान है। बताऊं मैं मेरी जन्नत कहाँ है, नजफ और करबला के दरमियान है। खुशनुद मुस्तफ़ा साहब अजान का वक्त दे दिए, थोड़ी देर और आप लोगों की सादत है, उसके बाद में 5-7 मिनट मैं गुजारिश कर रहा हूँ बगैर तमीज़ के जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब, और इनके बाद ये महफिल दूसरे दौर के लिए मुलतवी कर दी जाएगी। उसके बाद में दूसरे दौर में मुक़ामी शुअरा और बैरूनी शुअरा में जनाब नायाब हज़ौरी साहब, जनाब सैयद नसीर मौलाना नसीर आज़मी साहब, जनाब सुहेल बस्तवी साहब, जनाब सज्जाद हज़ौरी साहब, जनाब ज़फ़र नसीर आबादी साहब, जनाब अतहार सीतापुरी साहब, ये शुअरा इकराम हैं जो दूसरे दौर में इंशाअल्लाह ताला ख़िदमत अक़ीदत पेश करेंगे। ऐसा तेरा किरदार है,
ایسا تیرا کردار ہے، باپ کی زینت ہے تو دشمن کو بھی اقرار ہے، باپ کی زینت ہے تو دشمن کو بھی شام کا دربار ہے، خطبہ زینب کی زد پر شام کا دربار ہے، اے یزید شام اب بچنا تیرا دشمن ہے، بچنا تیرا دشوار ہے، او جس میں ناموس نبی کے ساتھ ہے دو دو امام، جس میں ناموس نبی کے ساتھ ہے دو دو امام، زینب سے قافلے کی قافلہ، جس میں ناموس نبی کے ساتھ ہے دو دو امام، زینب سے قافلے کی قافلہ سالار ہے، اور جن کے خطبوں نے یزیدیت کو مردہ کر دیا، جن کے خطبوں نے یزیدیت کو مردہ کر دیا، ایک زینب دوسرا خود عابد ایمان، ایک زینب دوسرا خود عابد ایمان۔ ارے ہے ابھی وقت ہے، جن کے خطبوں نے یزیدیت کو مردہ کر دیا، ایک زینب دوسرا خود عابد بیمار ہے، باپ ہے کوثر کا مالک، ماں ہے خاتون ایمان، باپ ہے کوثر کا مالک، ماں ہے خاتون جنا، خواہر ستین جو عصمت کی دعوے دار، باپ ہے کوثر کا مالک، ماں ہے خاتون جنا، خواہر ستینیوں عصمت کی دعوے دار ہے، کہ سرخیوں میں ہے تیرے دربار کا جاہو حشم، سرخیوں میں ہے تیرے دربار کا جاہو حشم، سامنے آنکھوں کی میرے شام کا اخبار، سرخیوں میں ہے تیرے دربار کا جاہو حشم، سامنے
کربلا کے بعد سے روز قیامت تک فرید، کربلا کے بعد سے روز قیامت تک فرید، مقصد شبیر کی زینب علم بردار۔ فرید مصطفیٰ صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، جو حضرات یہاں موجود ہیں اور ان سے بھی یہ اعلان ہے، اور جو یہ مائک جو کیمرے کے ذریعے سے اور یہ ٹی وی چینل کے ذریعے سے جو حضرات دور دور تک دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اذان کا وقفہ نماز کا، اور نماز کے فوراً ہی بعد یہ جشن دوبارہ شروع ہوگا، جس میں بیرونی شعراء تشریف لا چکے ہیں، جن کو روک کے رکھا گیا تھا سامعین تھوڑا سا کم ہونے کی وجہ سے، جس میں سے جناب ڈاکٹر نایاب بھلوری صاحب، جناب مولانا سید نصیر اعظمی صاحب، جناب سہیل بستری صاحب، جناب سجاد علوری صاحب، جناب ظفر نصیر آبادی صاحب، جناب عطار سنگھ پوری صاحب، یہ شعراء اکرام ہیں جو لائیو حضرات دیکھ رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ مغرب کے بعد پھر جڑ جائیں، آپ حضرات باقاعدہ محفل کو سنیں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور جو مومنین باہر ہیں اور یہ انتظار میں تھے کہ ابھی بیرونی شعراء نہیں پڑھ رہے ہیں، تو لہذا ان سے گزارش ہے کہ مغرب کے فوراً ہی بعد بیرونی شعراء کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔
हेलो मोमिन इकराम से गुजारिश है कि बराए करम आप हजरात फर्श मुसर्रत पे तशरीफ़ ले आएँ। ये किसी तरीके से अब जश्न में ताख़ीर ना हो, यहाँ से बैरूनी और मकामी शुआरा का सिलसिला शुरू होगा। लिहाजा मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम हर साल की तरह इस साल भी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच कर हर साल की तरह इस साल भी जश्न को कामयाब बनाएँ। बैरूनी शुआरा आपके दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनमें मोहतरम जनाब डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब हैं, जनाब सुहेल बस्तवी साहब हैं, जनाब सुहेल बस्तवी साहब हैं, जनाब मौलाना नसीर आज़मी साहब हैं, जनाब सज्जाद हल्लौरी साहब हैं, जनाब सज्जाद हल्लौरी साहब, जनाब ज़फ़र नसीर आबादी साहब, जनाब अतहर सीतापुरी साहब। ये शोरा हैं जो बारगाह शहज़ादी में अपने मखसूस अंदाज में खराज अक़ीदत पेश फरमाएँगे। लिहाजा मैं जुमला मोमिन से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो बराए करम आप फर्श मुसर्रत पर तशरीफ़ ले आएँ। देख लें। आइए हजरात को शेर पढ़ूं जिससे कुछ मोमिनीन अंदर आ जाए। मुझे यकीन है जो बाहर खड़े हुए हैं लोग, उनसे भी गुजारिश है कि बराए करम आप लोग फर्श मुसर्रत पे तशरीफ़ ले आए। भाई कुछ मिसरे पढ़ता हूँ जिससे कुछ मोमिनीन चंद मोमिनीन अंदर आ जाए। मुझे यकीन है जो बाहर खड़े हुए लोग, उनसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बराए करम अगर आप कमेटी के भी हैं तब भी आपसे गुजारिश है कि बराए करम आप फर्श मुसर्रत पे तशरीफ़ ले आएँ। खुदाए सुखन मीर अली सल्लल्लाहु मक़ामहू के कुछ बंद पढ़ता हूँ और नहीं वो पढ़ चुके हैं बच्चा, हाँ तो मैं कुछ लोग आ जाएं जिससे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। कुछ बंद पढ़ता हूँ नायब भाई, 2-4 मिनट कुछ बंद पढ़ता हूँ खुदाए सुखन मीर अनी सल्लल्लाहु मक़ामहू के, और उसके बाद में जैसे ही मोमिनीन आ जाएंगे मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब यावर उन्नावी साहब से, जनाब नज़्म लखनवी साहब से कि बराए करम फर्श मुसर्रत पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं नायब भाई शुरू कर रहा हूँ कि जब रन को चले हजरत अब्बास अलमदार, खुदाए सुखन मीर अनी सल्लल्लाहु मक़ामहू, जब रन को चले हजरत अब्बास अलमदार, दी पैक ने जाकर ये खबर शिमर को एक बार, उस शेर की उतरी है जिसे अर्श से तलवार, उसका पिसर आता है खबरदार खबरदार, अब चमकेगी तलवार शुजाए अज़ली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, नागाह ये मैदान से पुकारे कई गुमराह, शायद की हुई खत्म सिपाहे शहजी जा, नारा किया गाजी ने मिसाले असदुल्ला, बाकी अभी 2 शेर है लश्कर रूबा, तौले हुए शमशीर दुदम आते हैं रन को, लो रोको की अब जंग को हम आते हैं रन को, लो रोको की थोड़ा सा करीब आ जाओ, ये थोड़ा सा करीब आ जाओ और बाद में अपनी जगह देख के बैठ जाना। अभी मैं बुला रहा हूँ मोमिनीन थोड़ा सा मुख्तसर से है, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला मोमिनीन हो जाएंगे। मुझे तकरीबन 3-4 साल तो हो ही गए निज़ामत करते हुए, मुझे मालूम है कि मोमिनीन आते हैं। और अच्छी बात ये हुई है नायब भाई, ये इस कमेटी का अकीदा ही है और खुलूस है कि 2 मरतबा से हम लोगों ने सोचा कि महफिल जल्दी शुरू कर दी जाए। सर्दी का मौसम है मगर मौसम खुशगवार हो जाता है आज के दिन, ये अच्छी बात रही है, ये अकीदे की बात होती है, ये खुलूस की बात होती है। जब मौला देखते हैं खुलूस ज़्यादा है तो फिर उस तरीके से मौसम में भी तब्दीली कर देते हैं। नायब भाई बस 4-5 बंद। जब रन को चले हजरत अब्बास, सुनो आगे आ जाओ, जब रन को चले हजरत अब्बास अलमदार, दीपैक ने जाकर ये खबर शिमर को एक बार, उस शेर की उतरी है जिसे अर्श से तलवार, उसका पिसर आता है खबरदार खबरदार, अब चमकेगी तलवार शुजाए अज़ली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, नागाह ये मैदान से पुकारे कई गुमराह, शायद की हुई खत्म सिपाहे शहजी जा, नारा किया गाजी ने मिसाले असदुल्ला, बाकी अभी 2 शेर हैं लश्कर रूबा, तौले हुए शमशीर दुदम आते हैं रन को, लो रोको की अब जंग को हम आते हैं रन को। करबला में मौला अब्बास की आमद है, लो रोको की अब जंग को हम आते हैं रन को, जब तेग यदुल्लाह खिंची दस्ते वेगा में, एक बर्क शरर कौन गई अर्ज़ो समा में, चमके जो शरर 4 तरफ उड़ के फिजा में, आदा में हुआ गुल की घिरे कहरे बला में, साया जो पड़ा तेग 2 पैकर का जमीन पर, जिब्रील अमी कांप गए अर्श बरी पर, नारा किया गाजी ने तो दिल हिल गए सबके, थर्राने लगे कोह अराज़ी अरब के, आसार नुमाया हुए खालिक के गजब के, माही ने इधर गावे जमी से कहा दब के, जिस पर गई
वेदों की ये फिरते नहीं देखा, बिजली को कभी इस तरह गिरते नहीं देखा। थोड़ा जुड़े तो फौज कह रही ना या भाई, फौज क्या कह रही, देखिए मजमा हो गया है उतना, बस 2 या 3 बंद। हाँ अभी 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 चले जाएगा हफ्ता भाई, अभी तो रहने दीजिए। खुदा सुखन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शोरा सुने ना। बिजली को कभी इस तरह गिरते नहीं था। फौज क्या करे, एक हाथ में 2 होंगे सनानों को बचाओ। अहले इल्म का मजमा है, सब लोग बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी। एक हाथ में 2 होंगे सनानों को बचाओ, मिट जाएगी ये शान निशानों को बचाओ। ढूंढो न कमी गाह कमानों को बचाओ, जब जाने की इस तेग से जानों को बचाओ, जब जाने की इस तेग से जानों को बचाओ। मुंह खोदो सना से कभी मोड़ा नहीं इसने, दुश्मन को कभी जंग में छोड़ा नहीं इसने, दुश्मन को कभी जंग में छोड़ा नहीं। आ जाए अंदर, आ जाए अंदर, आ जाए। आप ही लोगों के लिए तो शेर पढ़ा रहा हूं, जल्दी से अंदर आ जाए। दुश्मन को कभी जंग में, खुदा सुखन है ये, खुदा की कसम इमाम बारगाह में आया भाई, मैंने 7 जिल्द पढ़ी खुदा सुखन, और 7 जिल्द में से इस बहर में जितने थे उसमें से कहीं 1 बंद, कहीं 2 बंद, कहीं 3 बंद, ऐसे करके ये सिलेक्शन किया है मैंने 7 जिल्दों से खुदा सुखन के, जो यहाँ से निकाल के लाया और यहाँ तक सुना रहा हूँ। और वो पूरा नहीं पढ़ना है, करीब 20-22 बंद है इसमें, पूरा नहीं पढ़ना, मगर थोड़ा सा मोमिनीन आ गए हैं, पढ़ने भर के मोमिनीन आ गए हैं, सुनने भर के ना। कि फौज क्या कह रही है, एक हाथ में 2 होंगे सनानों को बचाओ, मिट जाएगी ये शान निशानों को बचाओ। ढूंढो न कमी गाह कमानों को बचाओ, जब जाने की इस तेग से जानों को बचाओ। मुँह खोदो सना से कभी मोड़ा नहीं इसने, दुश्मन को कभी जंग में छोड़ा नहीं इसने। फौज क्या करी, अरे सरकश को कदम आगे बढ़ाने नहीं देती, सोफार को छिल्ले से मिलाने नहीं देती, लड़ने में सिपर चेहरे पे लाने नहीं देती, भागो तो कहीं भाग के जाने नहीं देती, भागो तो कहीं भाग के जाने नहीं देती। यूं आती है मक्तल में ये दुश्मन पर रपट कर, शेर आता हो जिस तरह से आहू पे झपट कर, शेर आता हो जिस तरह से आहू पे झपट कर, शेर आता हो जिस तरह से आहू पे झपट कर। जब शोला सरकश की तरह फौज पे लपकी, तस्वीर उनकी एक बूंद न टपकी, सब नारियों को तेग का पेबंद किया था। जब तक सब चुप नहीं हो जाएंगे, जब पढ़ूंगा नहीं, बहुत मेहनत है इसमें। सब नारियों को तेग का पेबंद किया था, आबे दमे शमशीर ने दमबंद किया था, आबे दमे शमशीर ने दमबंद किया था। अल्लाह रे हलचल की जुदा हो गए, ये खुदाए सुखानी की हिकमत है और किसी के बस की बात नहीं, कि अल्लाह रे हलचल की जुदा हो गए एक बार। गर्दन से तो सर, जिस्म से दम, हाथों से तलवार, नज़े से यानी बर्ची से पल, तीर से सोफार, हाथों से कमाने तो कमानों से कमादार पार। गर्दन से तो सर, जिस्म से दम, हाथों से तलवार, नज़े से यानी बर्ची से पल, तीर से सोफार, हाथों से कमाने तो कमानों से कमादार। मक्तल में बढ़ा कोई तो सरदम से जुदा है, ये ज़रबत शमशीर नहीं कहर खुदा है। दो बंद और बस बात खत्म। नहीं भाई, 2 बंद। 100 शजरे बाग़े सितम काट के उठी, 2 बंद पढ़ रहा हूँ खाली बस। 100 शजरे बाग़े सितम काट के उठी, हर तीर को मानिंदे कलम काट के उठी, मफर को न पाया तो झलम काट के उठी, बैरक को न पाया तो अलम काट के उठी। गुल था कि नहीं बचने का जीता कोई अब से, इस हमले में सरतन से उतर जाएंगे सबके। रोका जो सिपर पर तो सिपर काट के निकली, उतरी रोका जो सिपर पर तो सिपर काट के निकली, सर पर जो पड़ी कास है सर काट के निकली, सीने में दोहराई तो जिगर काट के निकली, उतरी जो जिगर में तो कमर काट के निकली, उतरी जो जिगर में तो कमर काट के निकली। ठहरी न कमर में न रुकी खाना ऐसी पर, रहवार को 2 करके गिरी रूए जमी पर। डर कर कोई लश्कर के निशान छोड़ के भागा, शमशीरों सना कोई जमा छोड़ के भागा, शेज़ोर हर एक गुर्दे गिरा छोड़ के भागा, मक्तल में कोई तीरों कमा छोड़ के भागा। अंदाम से टपका तो जरा दाम से छूटा, गुल था कि हिरन पंजे सरगाम से छूटा। अरे मक्तल में लाई तेगो सिपर छोड़ के भागे, हलचल था कि बेटों को पेदर छोड़ के भागे। हाँ ऐसे ही सुनने तो सुकून मिले, हो गए सामाइन हो गए ना। मक्तल में लाई तेगो सिपर छोड़ के भागे। चौथा मिसरा है ना पे, चौथा मिसरा। हाँ अगर अली जनाब मौलाना नसीर आज़मी साहब पे तशरीफ लाते, तस्वीर नसीर, अरे इधर आ जाए।
आ जाएं। सरकार देखें, मिसरा देखेंगे। डर कर कोई लश्कर के निशा छोड़ के भागा, शमशीर सना कोई जमा छोड़ के भागा, शहजोर हरे गुर्जे के ना छोड़ के भागा, मक्तल में कोई तीरो कमा छोड़ के भागा, अंदाम से टपका तो जरा दाम से छूटा, कुल था कि हिरन पंजाए खुदा कुल था कि हिरन पंजाए जरगाम से छूटा। नया भाई चौथा मिसरा बतौर खास, अगर कोई हाथ नीचे रह गया तो तकलीफ होगी कि मक्तल में लाई तेगो सिपर छोड़ के भाग, यूं रूह के तायर तनो सर छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे, जैसे कोई यूं रूह के तायर, यूं रूह के तायर, यूं रूह के तायर तनो सर छोड़ के भागे, जैसे कोई भूत पैद बहुत नाजुक सी काश पहुंचा ले जाओ, कि जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे, सीने को न दिल की न खबर दिल की जिगर को, तलवार तले छोड़ गया बाप पे सर को। सीने को न दिल की न खबर दिल की जिगर को, तलवार तले छोड़ गया बाप पे सर को। आइए हजरात, मेरा मकसद था कि कुछ मोमिन आ जाए और बाकायदा आ गए। अब यहाँ पर एक अजीम शख्सियत अल-जनाब मौलाना नसीर आज़मी साहब, शहंशाह मीर मनक़बत डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब, ये शख्सियतें मौजूद हैं और मुझे यकीन है अभी इतना मजमा है, अभी इसका जस्ट डबल और ट्रिपल मजमा हो जाएगा, मुझे यकीन है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मकाम पर जनाब यावर उन्नावी साहब से तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है ना सलवात से इस्तक़बाल एक दुरूद इरशाद फरमा दें और मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बहुत मुबारक हो और शादी के हवाले से शेर सुनाना है, कुछ अशार मेरा अपनी बात से कहा मुझे अर्ज करता हूँ कि जब किताबे सब्र खोली मुख्तलिफ मंजर खुले, जब किताबे सब्र खोली मुख्तलिफ मंजर खुले, था जहां दरिया वहीं पर प्यास के जौहर खुले, था जहां दरिया वहीं पर प्यास के जौहर खुले। कि इल्म के सारे खजाने आके होठों पर खुले, इल्म के सारे खजाने आके होठों पर खुले, बिछ गया फर्शे अज़ा तहजीब के दफ्तर खुले। इनके सारे खजाने आके होठों पर खुले, बिछ गया फर्शे अज़ा तहजीब के दफ्तर खुले। यहाँ से जितने ही हज़रात हैं मोमी महल बात आप गैरनी शोरा को सुनेंगे। यहाँ से शरादी ज़ैनब सलाम की बिछ गया फर्शे अज़ा तहजीब के दफ्तर खुले, जिक्र ज़ैनब हो अज़ादारों के होठों पर मगर, जिक्र ज़ैनब हो, जिक्र ज़ैनब हो अज़ादारों के होठों पर मगर, एक भी जुमला ना ऐसा हो कि जिसका सर खुले। जिक्र ज़ैनब हो अज़ादारों के होठों पर मगर, जिक्र ज़ैनब हो अज़ादारों के होठों पर मगर, एक भी जुमला ना ऐसा हो कि जिसका सर खुले। यही से दो मतले और दो शेर और हमारी शादी जनक गाँव से, ये भी मिश्रा जौनपुर का है, नया के मिश्रा का शेर अर्ज करता हूँ कि वरक़ा फिरोज भाई इरशाद, वरक़ा मनक़बते बिन्ते मुर्तज़ा के लिए, वरक़ा
منقبت بنت مرتضی کے لیے کھڑے ہیں زیر و زبر بے سب ثنا کے لیے. ورپا منقبت بنت مرتضی کے لیے ورپا منقبت بنت مرتضی کے لیے کھڑے ہیں زیر و زبر بے سب ثنا کے لیے. اس سلسلے کا دوسرا مطلب دیکھیے گا. ارشاد ارشاد. کہتا ہوں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیتی بد دعا کے لیے, اگر وہ ہاتھ اٹھا دیتی بد دعا کے لیے تو شام و کوفہ طرف جاتے پھر ہوا کے لیے. ہاتھ اٹھا دیتی تو شام و کوفہ طرف جاتے پھر ہوا کے لیے. شیر سلسلے کی ستم کے گھر میں اسے زیر کر کے زینب نے, ستم کے گھر میں اسے زیر کر کے زینب نے زبر بنا دیا اسلام کو صدا کے لیے. ستم کے گھر میں زیر کر کے زینب نے, ارے بھائی واہ 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 واہ, ارے جوان بھائی زندہ باد. زینب نے ستم کے گھر میں اسے زیر کر کے زینب نے زبر بنا دیا اسلام کو صدا کے لیے. اور شاید یہی مصرع لگایا تھا, شاید نیا بھائی کا مصرع تھا, وجود ثانیہ زہرا تھا کربلا کے لیے. اس میں سنیے, وجود ثانیہ زہرا, وجود حضرت عباس کی طرح یاور, وجود حضرت عباس کی طرح یاور, وجود ثانیہ زہرا تھا کربلا کے لیے. وجود ثانیہ زہرا تھا کربلا کے لیے. درود ارشاد فرمائیں. صحیح کلام مطلب حاضر کر رہا ہوں. نہیں بھائی ایسا کہ فخر زہرا افتخار حیدر کرار ہے. واہ. فخر زہرا افتخار حیدر کرار ہے, یہ وہ مصرع ہے جو تیری مدح کا اخبار ہے. فخر زہرا افتخار حیدر کرار ہے, یہ وہ مصرع ہے جو تیری مدح کا اخبار ہے. فرمایا کہ بوئے عصمت سے معطر زینبی کردار ہے, بوئے عصمت سے معطر زینبی کردار ہے. زین اب تو شبر و شبیر کی دستار ہے, زین اب تو شبر و شبیر کی دستار ہے. اس سلسلے کا آخری مطلب کہ کربلا کے بعد سے اب تک تیری سرکار ہے. بہت اچھا ہے. کربلا سے بعد تک اب تک تیری سرکار ہے. کربلا کے جتنے مومن اتنے سن لیں, کربلا کے بعد سے اب تک تیری سرکار ہے. بند ہے تیروں کے منہ خاموش ہر تلوار ہے. کربلا کے بعد سے اب تک تیری سرکار ہے, بند ہے تیروں کے منہ خاموش ہر تلوار ہے. اور یہاں سے شعر ملک فرمانے کی پھر سر قرطاس پر ہوتی, پھر سر قرطاس ہوتی ہے اذان منقبت. واہ ملک بھائی, پھر سر قرطاس ہوتی ہے اذان منقبت, روضہ زینب کی جانب چہرے اشعار ہے. پھر سر قرطاس ہوتی ہے اذان منقبت, روضہ زینب کی جانب چہرے اشعار ہے. اور جب دعائے فاطمہ کی سر پا بارش ہو تو پھر واہ, جب دعائے فاطمہ زہرا کی بارش, جب دعائے فاطمہ کی سر پا بارش ہو تو پھر کب کوئی محفل سے اٹھنے کے لیے تیار ہے. ارے بھائی جب
دعائے فاطمہ زہرا کی بارش ہو تو پھر کب کوئی محفل سے اٹھنے کے لیے تیار ہے اور دیکھتے ہیں جب تیرا چہرہ تو کہتے ہیں علی. بولا تو بھائی دیکھتے ہیں جب تیرا چہرہ تو کہتے ہیں علی لولو مرجان کے گھر کا درے شہوار ہے. واہ واہ. جب دعائیں دیکھتے ہیں جب تیرا چہرہ تو کہتے ہیں علی لولو مرجان کے گھر کا درے شہوار ہے. اور شام پر کوفہ الٹ گئے کیوں نہ غازی کی بہن. شام پر کوفہ الٹ گئے کیوں نہ غازی کی شام پر کوفہ الٹ گئے کیوں نہ غازی کی بہن. باپ ہے خیبر شکن بھائی علمبردار ہے. شام پر کوفہ الٹ گئے کیوں نہ غازی کی بہن. باپ ہے خیبر شکن بھائی علمبردار ہے. واہ واہ. ایک خطبے سے کیا دربار کو زیر و زبر. ایک خطبے سے کیا دربار کو زیر و زبر. ارے 700 کرسی نشینوں کے مطابق وار ہے. 700 کرسی نشینوں کے مطابق وار ہے. ایک خطبے سے کیا دربار کو زیر و زبر. 700 کرسی نشینوں کے مطابق وار ہے. خاص طور سے سمجھئے گا یا دیکھیے گا کہ پیش کی ہے تیرے 2 پھولوں نے قربانی یہاں. روز بھائی پیش کی ہے تیرے 2 پھولوں نے قربانی یہاں اس لیے باغ شریعت اتنا خوشبودار ہے. پیش کی ہے تیرے 2 پھولوں نے قربانی یہاں اس لیے باغ شریعت اتنا خوشبودار ہے. اس لیے باغ شریعت اتنا خوشبودار ہے. اور جی تو بولا ہمارے آپ کا بھائی آخری مصرع مختلف ہے کہ جی تو کرتا ہے کہ کعبے پر یہ مصرع ٹانگ دوں. کیا بات ہے. جی تو کرتا ہے کہ کعبے پر یہ مصرع ٹانگ دوں. سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. جی تو کرتا ہے کہ کعبے پر سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. یہ سزا بھی خوب ہے یاور امیر شام کی. یہ سزا بھی خوب ہے یاور امیر شام کو. نام لکھنے سے قلم کاغذ کو بھی انکار ہے. نام لکھنے سے قلم کاغذ کو بھی انکار. یاور الناوی صاحب بارگاہ شہزادی میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. محترم جناب ہلال نقوی صاحب آپ سب لوگ ان کے صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند نعرہ سلوات پڑھیں. اور آپ حضرات دعا کریں کہ پروردگار ہلال نقوی صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے مولا کی مدح خوانی کرتے رہیں. یہ ہمارے شعر و ادب کی ایک جان ہے, ایک شان ہے, آبرو ہے. جناب ہلال نقوی صاحب اس وقت یاور الناوی صاحب کے بعد 1-2 شاعر صرف بیرونی 3 شاعر ہمارے پاس مقامی ہیں اور اس کے بعد میں بیرونی ہیں. ہلال بھائی جہاں کہیں کہ وہاں ہم کو پڑھوا دیا جائے گا, کوئی بات نہیں. مگر اس وقت اور ایک بہترین ترنم کا شاعر اور ایک بہترین اشعار کہنے والا ایک نوجوان شاعر جناب نظم لکھنوی صاحب, میں گزارش کر رہا ہوں ان سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات سے استقبال کریں. جواد بھائی کو دیکھا تو یہ بات یاد آ گئی ہے کہ جشن قائم 18 شعبان کو ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہو رہا ہے جس میں ہندوستان کے تمام مشہور و معروف شعراء تشریف لا رہے ہیں. مومنین سے شرکت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام سلام علیکم. آج کی جشن کی خلوص مبارکباد آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مصر تراویح کی مطلع سلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مطلع ارشاد. ذکر زینب ذکر زینب
زینب ہے سفر میں نظم کو درکار ہے ذکر زینب ہے سفر میں نظم کو درکار ہے زندگی کی دھوپ میں یہ سایہ دیوار ہے ذکر زینب ہے سفر میں نظم کو درکار ہے زندگی کی دھوپ میں یہ سایہ دیوار ہے یہاں تو شعر حاضر کر رہا ہوں دیکھیے گا کربلا کی فتح کی جاری ہوئی ہے یوں خبر کربلا کی جنگ کی جاری ہوئی ہے یوں خبر ثانی زہرا کا خطبہ سرخی اخبار ہے کربلا کی فتح کی جاری ہوئی ہے یوں خبر ثانی زہرا کا خطبہ سرخی اخبار ہے ثانی زہرا کا خطبہ سرخی اخبار ہے شعر حاضر کر رہا ہوں دیکھیے وقت سے آگے قدم ہے ثانی زہرا تیرے وقت سے آگے قدم ہے ثانی زہرا تیرے تیرے نقش پا کے پیچھے وقت کی رفتار ہے تیرے نقش پا کے پیچھے وقت کی رفتار ہے ایک سلوات پڑھے آپ حضرت رضا بھائی شعر سے بات کی شعر دیکھئے کہ نہیں بھائی سر اتارے اور ایک قطرہ نہ گرنے دے لہو سر اتارے اور نہ سر اتارے اور ایک قطرہ نہ گرنے دے لہو خطبہ زینب حقیقت میں وہی تلوار ہے سر اتارے اور ایک قطرہ نہ گرنے دے لہو سر اتارے اور ایک قطرہ نہ گرنے دے لہو خطبہ زینب حقیقت میں وہی تلوار ہے خطبہ زینب سر اتارے اور ایک قطرہ نہ گرنے دے لہو خطبہ زینب حقیقت میں وہی تلوار ہے
خطبہ زینب حقیقت میں وہی تلوار ہے، خطبہ زینب جسے کہتی ہے ساری کائنات، خطبہ زینب جسے کہتی ہے ساری کائنات، وہ حسین ابن علی کا دوسرا انکار ہے۔ خطبہ زینب جسے کہتی ہے ساری کائنات، خطبہ زینب جسے کہتی ہے ساری کائنات، وہ حسین ابن علی کا دوسرا انکار ہے۔ دیکھئے گا، خطبہ زینب جسے کہتی ہے ساری کائنات، وہ حسین ابن علی کا دوسرا انکار ہے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کیجئے گا ہے بھائی، ارے زندہ باد بھائی، واہ واہ۔ کی امامت کی حفاظت قصر میں خطبہ دیا، کی امامت کی حفاظت قصر میں خطبہ دیا، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے۔ یہاں سے تین شعر حاضر کرو الگ سے ہوئے، ایک صلوات ارشاد فرمائے تمہیں حاضر کرو، تین شعر اور حاضر کرو۔ تشنگی سے ہارا ہے دریا 72 مرتبہ، تشنگی سے ہارا ہے دریا 72 مرتبہ، تشنگی سے ہارا ہے دریا 72 مرتبہ، اب طواف قبر غازی کے لیے تیار ہے، اب طواف قبر غازی کے لیے تیار ہے۔ نائب بھائی اور بھائی اور حضور دیکھئے گا، یہ غالب کا ایک مصرع اس پر تضمین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، دار ہے اور اس پہ مدح میسا میں تمار ہے۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، دار ہے اور اس پہ مدح میسا میں تمار ہے۔ اور شعر آخر حاضر کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھی آپ حضرت بھائی، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ شعر آخر حاضر کر رہا ہوں، سمجھئے 4 دن کی چاندنی میں چاند کا کیا ہے وجود، 4 دن کی چاندنی میں چاند کا کیا ہے وجود، فیصلہ اے حر تو کر لے تو بڑا ہوشیار ہے، فیصلہ اے حر تو کر لے
تو بڑا ہوشیار ہے، سر اتارے اور ایک قطرہ نہ گرنے دے لہو، خطبہ زینب حقیقت میں وہی تلوار ہے۔ ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ خطبہ زینب جسے کہتی ہے ساری کائنات، خطبہ زینب جسے کہتی ہے ساری کائنات، وہ حسین ابن علی کا دوسرا انکار ہے، وہ حسین ابن علی کا دوسرا انکار ہے۔ ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات میں۔ چونکہ بیرونی شعراء بھی موجود ہیں تو میں ان کا وقت نہ لیتے ہوئے بس ایک مطلع 3 سے 4 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک سلوات پڑھیں میں حضرت۔ نائب بھائی وہی کا مسئلہ ہے ادھر بھائی۔ دو چہرے یقیناً مگر نور وہی ہے، دیکھیے گا، دو چہرے یقیناً ہے مگر نور وہی ہے، یہ پیاس کا موسیٰ ہے وہ ولیوں کا ولی ہے، یہ پیاس کا موسیٰ ہے وہ ولیوں کا ولی ہے۔ میں 2-3 شعر کی زحمت ہے سماعت کیجئے گا۔ عباس و علی تفسیر وفا کی، عباس و علی دونوں گئے تفسیر وفا کی، اے آئینہ گر کیا تیری آئینہ گری گئے، اے آئینہ گر کیا تیری آئینہ گری گئے، یہ کس سے خدا تیرا کسے مانگ رہا ہے، یہ کس سے خدا تیرا کسے مانگ رہا ہے، یہ بات نصیری سے کبھی پوچھی گئی ہے، یہ بات نصیری سے کبھی پوچھی گئی ہے، وہ جس کو دعا میں علی مانگ رہے گئے۔ دیکھئے گا شعر آخر حاضر کر رہا ہوں۔ وہ جس کو دعا میں علی مانگ رہے گئے، دراصل وہ سرور کے لیے داد علی ہے۔ ارے زندہ باد پائندہ باد۔ دیکھیے میں ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں وہیں پہ محفل ہو، نہ میں کوئی چیز اہل بیت میں فارمیلٹی کے ساتھ نہ نظامت کرتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ سامعین فارمیلٹی کے طور پہ آ کے بیٹھیں اور چلے جائیں۔ تو بہرحال کم لوگ ہوں مگر جشن قاعدے کا ہو، جب آپ شعراء اچھا پڑھیں گے تبھی جب سامعین اچھا سننے لگیں گے، جب سامعین اچھا سننے لگتے ہیں تو شاعروں کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم اچھا پڑھ رہے ہیں، اور شاعر ایسا ہی پڑھتا ہے پوری دنیا میں، مگر سامعین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا اچھا سنتا ہے۔ تو لہٰذا جو دور دور بیٹھے میرے بھائی نوجوان بزرگ اپنی جگہ دیکھ کے بیٹھے رہیں، جو نوجوان دور دور بیٹھے ان سے تو یہ ان پہ لازم ہے کہ یہ لوگ آگے آ کر بیٹھیں، آپ لوگ آگے آ کر بیٹھیں، جیسے جشن ہوتا ہے جیسے جشن سنا جاتا ہے اس طریقے سے جشن سنا جائے، اس لیے کہ بانیان نے کوئی کمی نہیں رکھی
رکھی ہے, بہترین شاعر بلائے ہیں اور بہترین مائک ہے, بہترین ڈائس ہے, سب کچھ. ارے ناظم تو بس بول رہا ہے, مگر کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے, مگر صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں. یہ دیکھیں فیض آباد سے لوگ سننے کے لیے چلے آئے ہیں, تھوڑا قریب آ جاؤ, تو قریب آ جاؤ, ہاں قریب آ جائیے, آپ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں. ہاں اتنے لوگ تو گاؤں میں تو اتنے لوگ ہوتے ہیں نایاب بھائی محفل سننے کے لیے نا, اور اتنے لوگ مل کے کامیاب کر دیتے ہیں. بھائی تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ, جسے کیمرے میں آپ لوگوں کے چہرے آئیں, خوبصورت چہرے کیمرے میں آئیں. ہاں قریب آ جاؤ, تھوڑا سا اور قریب آ جاؤ. سنو تھوڑا قریب آ جاؤ, تمہارے پیچھے کچھ لوگ ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائے. بھائی آپ تھوڑا سا آگے آئیں بھائی, تھوڑا. ہاں بس اس کے بعد محفل جمے گی تو میں بلاتا رہوں. میں نیر سلسوی صاحب کے ایک مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے مجھے شاعر کو بلانا ہے. کہ حر نیر سلسوی کہتے ہیں, حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے. حر یہ سناٹا کسی طوفان کی علامت ہے. حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے, پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے. حر سبط پیمبر کی طرف. دیکھیے داد دینا کوئی کمال کی بات نہیں, جب شاعر دوسرا مصرع کہے تو آپ واہ کہہ دیجئے. پہلے یہ نہ سوچئے کہ کتنا بڑا شعر ہے, بعد میں داد دیں گے جب تک سوچیں گے جب تک شاعر کا خون ہو جائے گا. پہلے آپ واہ کر دیجئے, بعد میں سوچتے رہے گا کہ شعر کتنا بڑا ہے کتنا وزنی ہے. اور سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے, پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے, کعبے کی طرف دیکھ رہی ہے یہ نمازیں, کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا, کعبے کی طرف دیکھ رہی ہے یہ نمازیں. کعبہ جواب شعر سنو, کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے, نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد. شعر پڑھ رہا ہوں علماء اکرام کے درمیان, نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد, اور اب علی اصغر کی طرف دیکھ رہا. ایسے بولے تو مجھے چھوڑ. ہاں یہ ہوتا ہے, جو باہر کھڑے ہوں وہ بھی اندر آ جائیں. ایسا ہی ایسے جشن ہوتا ہے نا. اب بہت سے لوگ محفلوں میں ایسے آتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اچھا شعر ہے کہ نہیں, اور جب بہت دیر کے بعد سوچتے ہیں تو ایک بار کہتے ہیں واہ, تو اتنی دیر میں تو شاعر کا خون ہو جاتا ہے. پہلے واہ واہ کر لیجئے, بعد میں سوچئے اگر شعر اچھا ہے کہ نہیں گھر پہ جا کے. یہاں پہ واہ واہ کریے شاعر کی. حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے, پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ. بہت دھیرے سے شعر پڑھتا ہوں نصیر بھائی, شعر دھیرے سے. نہیں بھائی شعر, کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ. ایسے ہی دھیرے سے پڑھوں گا, امتحان ہے سماعتوں کا امتحان. کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ, اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا. ارے تھوڑا سا بول دے, تھوڑا سا بول دے. کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ, اللہ تیرے, کاش ایسا ہی پورے مجمع تک یہ شعر پہنچا لے جاتا. اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے, تو نیزے کی بلندی سے کوئی جیتا ہوا سر ہارے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا. نیزے کی بلندی سے کوئی جیتا ہوا سر, نیزے کی بلندی سے کوئی. ہاں فارمیلٹی کوئی چیز میں نہیں ہونی چاہیے بھائی. اگر جشن سننے کے لیے آئے ہیں تو ایسا ہی داد دیں. کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ, اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے. آئیے حضرات, میں گزارش کر رہا ہوں جناب اطہر سیتا پوری صاحب, اپنے فہرست کا پہلا بیرونی شاعر اس دور کا, میں گزارش کر رہا ہوں اطہر سیتا پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں, نعرے صلوات سے استقبال کریں. جزاک اللہ شاہد بھائی. امین نظر, السلام علیکم. ایک درود پڑھتے بر محمد والے محمد. چار مصرے ملاحظہ کیجیے گا, جد امجد جناب ظاہر سیتا پوری صاحب مرحوم کی ملاحظہ کیجیے گا, دیکھیے گا.
بلند اہل تولا میں نام ہے اس کا. ملاحظہ کیجیے گا. بلند اہل تولا میں نام ہے اس کا. بلند اہل تولا میں نام ہے اس کا. مثال فاطمہ عالی مقام ہے اس کا. مثال فاطمہ عالی مقام ہے اس کا. یہ دو مصرے دیکھیے گا. ادب ادب کہ یہ ذکر جناب زینب ہے. ملاحظہ کیجیے گا. ادب ادب کہ یہ ذکر جناب زینب ہے. ادب ادب کہ یہ ذکر جناب زینب ہے. نظارہ کیسا تصور حرام ہے اس کا. نظارہ کیسا تصور حرام ہے اس کا. درود پڑھنے پر محمد والے محمد. طرح کلام کی چند اشعار ملاحظہ کیجیے گا. مطلب پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا. یہ فقط اعجاز بنت حیدر کرار ہے. یہ فقط اعجاز بنت حیدر کرار ہے. نوع انسان حشر تک سرور کی ماتم دار ہے. نوع انسان حشر تک سرور کی ماتم دار ہے. شعر ملاحظہ کیجیے گا. گھر میں قاتل کے بچھایا فرش غم مقتول کا. گھر میں قاتل کے بچھایا فرش غم مقتول کا. تو دیار شر میں قصر امن کی معمار ہے. تو دیار شر میں قصر امن کی معمار ہے. ملاحظہ کیجیے گا. شیرگ بیعت کو کاٹا کربلا میں بھائی نے. شہرگ بیعت کو کاٹا کربلا میں بھائی نے. لاش بیعت روندنے کو اب بہن تیار ہے. لاش بیعت روندنے کو شیرگ بیعت کو کاٹا کربلا میں بھائی نے. لاش بیعت روندنے کو اب بہن تیار ہے. فکر پیش کی ملاحظہ کیجیے گا. شاید کسی قابل ہو دیکھیے گا. ملاحظہ کیجیے گا. لال صاحب. کھلتے جاتے ہیں تیرے نقشے کفے پا کے گلاب.
کھلتے جاتے ہیں تیرے نقشے کفے پا کے گلاب، کربلا سے شام کا ہر راستہ گلزار ہے، کربلا سے شام کا ہر راستہ گلزار ہے۔ مرحبا صد مرحبا بنتے صراط مستقیم، مرحبا صد مرحبا بنتے صراط مستقیم، تو امامت کے سفر کی قافلہ سالار ہے، تو امامت کے سفر کی قافلہ سالار ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے کہ زبان کا شعر ہے۔ تیرا پروردہ عزائے فخر حمزہ کا گلاب، ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص، دیکھیے گا۔ تیرا پروردہ عزائے فخر حمزہ کا گلاب، ہندازادوں کے کلیجوں میں ابھی تک خار ہے، ہندازادوں کے کلیجوں میں ابھی تک خار ہے۔ نشر پیغام حسینی کا وسیلہ تیری ذات، تیرے قدموں سے چلا شبیر کا انکار ہے، تیرے قدموں سے چلا شبیر کا انکار ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، ایک تاریخ سے ربط لیا ہے، ملاحظہ کیجیے گا، شاید کسی قابل ہو۔ ایک درود پڑھتے پر محمد والے محمد والے محمد۔ تخت پر بیٹھا ہوا ابلیس گونگا ہو گیا، ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص۔ تخت پر بیٹھا ہوا ابلیس گونگا ہو گیا، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے امامت کے لیے بارے بقائے کائنات، تیرے کاندھوں پر امامت کی بقا کا بار ہے، تیرے کاندھوں پر امامت کی بقا کا بار ہے۔ بس چند اشعار کی زحمت ہے، یہاں سے ملاحظہ کیجیے گا۔ تیرے کہنے سے قیامت آ بھی جائے رک بھی جائے، تیرے کہنے سے قیامت آ بھی جائے رک بھی جائے، تیرے قبضے میں تیرے
عباس کی تلوار ہے، تیرے قبضے میں تیرے عباس کی تلوار ہے، نشترو تیغو سنانو نیزو تیرو تبر، ارے حاملے تیغے زباں کو کچھ نہیں درکار ہے، حاملے تیغے زباں کو کچھ نہیں درکار ہے، نشترو تیغو سنانو نیزو تیرو تبر، حاملے تیغے زباں کو کچھ نہیں درکار ہے، حاملے تیغے زباں کو کچھ نہیں درکار ہے۔ یہ شعر حالت حاضرہ پہ حقیقت کی ہے، حقیقت ہے، یہ ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص۔ جھک نہیں سکتا کبھی ظلم و ستم کے سامنے، جھک نہیں سکتا کبھی ظلم و ستم کے سامنے، خامنائی کی نظر میں زینت مولود کعبہ کی ولادت کے لیے، زینت مولود کعبہ کی ولادت کے لیے، پھر سے در بننے کو آمادہ کوئی دیوار ہے، پھر سے در بننے کو آمادہ کوئی دیوار ہے، پھر سے در بننے کو آمادہ کوئی دیوار ہے۔ مقطع ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص، دیکھیے گا۔ مرحبا صد مرحبا بنتے صراط مستقیم، تو امامت کے سفر کی قافلہ سالار ہے، تو امامت کے سفر کی قافلہ سالار ہے۔ مقطع دیکھیے گا۔ جا نہیں سکتا وہاں اطہر کا جبریل سخن، بطور خاص دیکھیے گا۔ جا نہیں سکتا وہاں اطہر کا جبریل سخن، مدح زینب سدرہ ادراک کے اس پار ہے، مدح زینب سدرہ ادراک کے اس پار ہے، جا نہیں سکتا وہاں اطہر کا جبریل سخن،
مدح زینب سدرے ادراک کے اس پار ہے. درود پڑھتے پر محمد والے محمد. ایک مطلب اور چند اشعار اور ملاحظہ کیجیے گا جلدی جلدی میں. مرزا غالب کی مشہور زمانہ غزل ہے, اس پہ تضمین کا کلام ہے, ملاحظہ کیجیے گا. یہ شاید کسی قابل و مطلب پیش کر رہا ہوں. تو کیا ہے, ملاحظہ کیجیے گا. کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, ملاحظہ کیجیے گا کہ ریاض خلد سے کہتا ہوں میں کہ تو کیا ہے. ملاحظہ کیجیے گا. ریاض خلد سے کہتا ہوں میں کہ تو کیا ہے. نجف سے تیرا تقابل یہ گفتگو کیا ہے. نجف سے تیرا تقابل یہ گفتگو کیا ہے. پوری غزل میں یہ قافیہ ہم کو نہیں ملا, استعمال کیا ملاحظہ کیجیے گا کسی قابل ہو. شعر پیش کر رہا ہوں. علی کے ہوتے ہوئے غیر سے تقاضا کیا. علی کے ہوتے ہوئے غیر سے تقاضا کیا. رے نجف کو چل یہ نوردی کو بکو کیا ہے. نجف کو چل یہ نوردی کو بکو کیا ہے. فکر پیش کی ہے, ملاحظہ کیجیے گا. قسم حسین کے رکھتے کوہن کی اے اسلام, تیرے لباس کو اب حاجت رفو کیا ہے. تیرے لباس کو اب حاجت رفو کیا ہے. تیرے لباس کو اب حاجت رفو کیا ہے. ملاحظہ کیجیے گا. نظیر تیغ کیا گر تو کیا ہے سجدہ حق. کیا نہ اشکوں سے اپنے تو پھر وضو کیا ہے. کیا نہ اشکوں سے اپنے تو پھر وضو کیا ہے. اور سقیفہ جل گیا بغض علی کی آتش میں. کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. بس دو تین شعر اسی قافیے میں شعر ہو گیا, ملاحظہ کیجیے گا. ہے انتظار نکیرین ہم کو تربت میں کہ ہم بھی جانے ذرا ان کو جستجو کیا ہے. کہ ہم بھی جانے ذرا ان کو جستجو کیا ہے. سر مقطع شعر دیکھیے گا.
رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، ارے بہا نہ ماتم شہ میں تو پھر لہو کیا ہے، بہا نہ ماتم شہ میں تو پھر لہو کیا ہے، بہانا ماتم شہ میں تو پھر لہو کیا ہے۔ مقطع میں مصرع ثانی سے استفادہ کیا ہے غالب کے مصرع سے۔ بفخر کہتا ہے خود کو سگے دیار علی، وگرنہ شہر میں اطہر کی آبرو کیا ہے، وگرنہ شہر میں اطہر کی آبرو کیا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر آپ لوگ تھوڑی دور ہو گئے، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ لوگ قربت بنائے رہیں، میرے قریب رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے شعراء بڑی دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب آ کے شعر سناؤ، تو میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تو شریعت بھی نہیں روک سکتی اس ضرورت کو، تو تھوڑا سا آپ قریب آ جاؤ، یا آپ لوگ قریب آ جائیں جو بچے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے بانیان کی ایک یہ بھی ڈیوٹی ہے باہر کہ وہ جو کھانا بن رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ جو باہر بچے کھڑے ہیں ان کو اندر بھیجتے رہیں، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ میں اس وقت ایک بہت عظیم شاعر لکھنؤ کی سرزمین کا جس کو آواز دینے جا رہا ہوں، تو کیوں نہ ایسا کروں کہ مطلب کسی اور کا پڑھوں، شعر کسی اور کا پڑھوں، پھر شعر کسی اور کا پڑھوں، پھر شعر اس کا پڑھوں جس کو بلانا ہے۔ مطلب کسی اور کا میں نے خود نہیں سنا ہے، اس کو میں پہلی مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کیمرے پہ دکھا دیں تو بات ہے کہ نظامت بند کر دوں کہ یہ مصرع کہیں ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ کہیں نہیں پڑھا ہے کہ 72 آئینوں میں سب کا چہرہ ایک جیسا ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یہیں سے پھر اندازہ لگاؤں گا کہ اس کو پوری دنیا میں ہندوستان میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ 72 آئینوں میں سب کا چہرہ ایک جیسا ہے، یہ ہے انصار شہ سب کا ارادہ ایک جیسا ہے۔ 72 آئینوں میں سب کا چہرہ ایک جیسا ہے، آخری شعر اس کا پڑھوں گا جس کو بلانا ہے۔ 72 ہاں سمجھ گیا، 72 آئینوں میں سب کا چہرہ ایک جیسا ہے، یہ ہے انصار شہ سب کا ارادہ ایک جیسا ہے۔ اعجاز زیدی صاحب نے شعر کہا کہ شب ہجرت نبی سمجھا کہ یہ حیدر کو یہ مشرک، پتہ اس سے چلا دونوں کا جلوہ ایک جیسا ہے۔ شب ہجرت نبی سمجھا کہ یہ حیدر کو یہ مشرک، شب ہجرت نبی سمجھا کہ لگتا ہے یہ شعر کے کلام چل جائے گا نایا بھائی۔ شب ہجرت نبی سمجھا کہ یہ حیدر کو یہ مشرک، پتہ اس سے چلا دونوں کا جلوہ ایک جیسا۔ ڈاکٹر نیت جلال پوری صاحب نے کہا کہ نماز اور ماتم شبیر میں اتنی محبت ہے، عصا خانے کا اور کعبے کا پردہ ایک جیسا ہے۔ اب ایک شعر، یہ 2 شعر پڑھنا ہے مجھے بلال کاظمی صاحب کے، اور ایک شعر اس کا جس کو بلانا ہے۔ قلم کے بعد چمکی تیغ تو شامی پکار اٹھے، حسن کی صلح اور قاسم کا حملہ ایک جیسا۔ ارے دھیرے سے پڑھ دے تو اس کا مطلب بڑا شعر نہیں ہے۔ یہاں فطرس اٹھا پر سے، وہاں اسلام پیروں سے، شہ والا کا اور اصغر کا جھولا ایک جیسا ہے۔ یہاں فطرس اٹھا پر سے، وہاں اسلام پیروں سے، شہ والا کا اور اصغر کا جھولا ایک جیسا ہے۔ اس شاعر کا شعر پہلے ایک شعر پڑھ رہا ہوں بلال کاظمی صاحب کا۔ شہ والا کا اور اصغر کا جھولا ایک جیسا ہے کہ جری شہ والا علی کا عمر کے سینے پہ چڑھنا اور اتر آنا۔ ارے بول دے شعر، علی کا عمر کے سینے پہ چڑھنا اور اتر آنا، جری کا پانی لینا پھینک دینا ہے۔ علی کا حافظ جی شعر سنیے،
سنیے اب اس شاعر کے شعر پڑھنے جو ہلال بھائی کو شاید یاد آ گیا ہوگا کہ کون شعر پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے حافظ جی کو میں نے توجہ دلائی ہے نا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں ہلال نقوی صاحب کا شعر، داد دیجئے گا ہلال بھائی کو کہ علی کا عمر کے سینے پہ چڑھنا اور اتر آنا، جری کا پانی لینا پھینک دینا ایک جیسا ہے، کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے ہم نے نہیں پوچھا، عزا خانے میں ہر اپنا پر آیا ہے، کہاں سے آئے ہو کیا نام۔ یہ شعر کے خالق ہیں جناب ہلال نقوی صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ جاؤ بکی جاؤ تم جاؤ بکی سینٹر بھائی کر دو یار اب نہیں گیا صلوات والی پڑھ دیجیے جو لاک ڈاؤن سے پہلے پڑھتے تھے آپ لوگ۔ ایسے ہر انسان کو مدح زینبی درکار ہے، واہ، ایسے ہر انسان کو مدح زینبی درکار ہے جس کا لہجہ معتبر ہے اور عزت دار ہے۔ ہلال بھائی کے صحت و سلامتی کی ایک آواز بلند نعرے صلوات۔ ایسے ہر انسان کو مدح زینبی درکار ہے جس کا لہجہ معتبر ہے اور عزت دار ہے۔ اور شعر یہاں سے سماعت فرمائیں کہ چند شعروں پر قصیدے ختم کر لیتے ہیں، چند شعروں پر قصیدے ختم کر دیتے ہیں لوگ مان لیتے ہیں کہ زینب کا بڑا معیار ہے۔ چند شعروں پر بڑا معیار ہے، واہ 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 واہ، ارے لال بھائی واہ 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 زینب کا بڑا کہ احترام جشن زینب کا نظارہ دیکھیے، کہ احترام جشن زینب کا نظارہ دیکھیے، چاندنی پردے میں ہے سورج پسے دیوار میں۔ احترام جشن زینب کا زینب کا نظارہ دیکھیے، چاندنی پردے میں ہے سورج پسے دیوار ہے۔ کہ کانپتے ہیں اس لیے دست ستم آئے یزید، کہ کانپتے ہیں اس لیے دست ستم آئے یزید، فتح زینب کی خبر ہے شام کا اخبار ستم ہے یزید، فتح زینب کی خبر ہے شام کا اخبار ہے۔ اور دیکھیں کہ روز عاشورہ حسین ابن علی کے واسطے تمام روز عاشورہ حسین ابن علی کے واسطے، روز عاشورہ حسین ابن علی کے واسطے، کربلا میں ایک بہن کا منفرد کردار ہے۔ کہ کربلا میں ایک بہن کا منفرد ایثار ہے،
समाज फरमाए कि हो गए कुर्बान बेटे ये खबर भी आ गई कि हो गए कुर्बान बेटे ये खबर भी आ गई आंसुओं से चश्मे ज़ैनब को मगर इनकार है आंसुओं से चश्मे ज़ैनब को मगर इनकार सलामत रहे जिंदाबाद आंसुओं से चश्मे ज़ैनब को मगर इनकार है हो गए कुर्बान बेटे ये खबर भी आ गई आंसुओं से चश्मे ज़ैनब को मगर इनकार है कि मध्य ज़ैनब में जरूरी है सदा तारीफ कि मध्य ज़ैनब में जरूरी है सदा तारीफ की हाँ अकीदों का खुलासा भी यहाँ दरकार है खुलासा भी यहाँ दरकार है यौम ज़ैनब है कि आए दिल मुस्कुरा के बात कर कि यौम ज़ैनब है कि आए दिल मुस्कुरा के बात कर यौम ज़ैनब है कि आए दिल मुस्कुरा के बात कर वरना शक के दायरों में तेरा भी किरदार वरना शक के दायरों में तेरा भी किरदार दायरों में तेरा भी किरदार ये दरे ज़ैनब है वाजिब है यहाँ कुछ मांगना कि ये दरे ज़ैनब है वाजिब है यहाँ कुछ मांगना ये दरे ज़ैनब कि ये दरे ज़ैनब है वाजिब है यहाँ कुछ मांगना वो यहाँ हरगिज़ ना आए जो बड़ा खुददार है असगरे बेशीर तेरी तेजगामी देखकर आखिरी शेर होता है कि असगरे बेशीर तेरी तेजगामी देखकर करबला के बाद से ये वक्त बेरफ्तार कर दिए कुर्बान हो गए कुर्बान बेटे हो गए कुर्बान बेटे ये खबर आई ये खबर भी आ गई हो गए कुर्बान बेटे ये खबर भी आ गई आंसुओं से चश्मे ज़ैनब को मगर ये खबर भी आ गई कि ऐसे हर इंसान को मध्य ज़ैनब
की दरकार है, जिसका लहजा मुनफरिद है और इज्जतदार है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेबिलाए अली जहान में है, कि बेबिलाए अली जहान में है, लोग कागज के एक मकान में। लोग कागज के एक मकान के हो रहा है नुज़ूल मुरसल पर, के हो रहा है नुज़ूल मुरसल पर, आयते सब अली की शान में। और वो गुमान परस्त, और वो गुमान परस्त, और कुछ लोग दरमियान में हैं। तुमसे हैदर निशान छोड़ता है, निशान छोड़ता है, ढूंढिए आप किस निशान में। कि सजदा गाहों में बस गए हैं हुसैन, कि सजदा गाहों में बस गए हैं हुसैन, सजदा गाहों में बस गए हैं हुसैन, और मौला अली अजान में। हम यकीन और वो गुमान, और कुछ लोग दरमियान। ऐलान नकवी साहब मौला सलामत रखे और सेहत अता फरमाए। सब लोग मिल के दुआ करें परवरदिगार इस जश्न के सदक़े में और इस ज़िक्र के सदक़े में ऐलान नकवी साहब को सेहत कुल्ली अता फरमाए। आइए हज़रात, अभी हमारी दरमियान में डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब भी मौजूद हैं। अब भाई हमारे फहरिस्त में एक आलिम दीन भी हैं, शायर बैत भी हैं, अली जनाब मौलाना नसीर हाज़मी साहब भी मौजूद हैं। अभी सज्जाद हल्लौरी साहब हैं।
جناب ظفر نصیر آبادی صاحب ہیں، یہ شعرا ہیں، اور سہیل بستری صاحب بس قریب آ گئے ہیں. میں ایک مطلب اور 4 شعر پھر پڑھ کے کسی شاعر کو آواز دیتا ہوں. ایک بہت مشہور مصرع اس سال کا ہوا لکھنؤ کا کہ ماتم سید ابرار کیا جاتا ہے. یہ یہیں پڑھ کے سب ٹرائی کر رہا ہوں. ماتم سید ابرار کیا جاتا ہے، مصرع یہی تھا نا. اب 3 رات جاگنے سے تو بہتر یہ تھا کہ میں 3 منٹ میں آپ کو اس کو پورے کلام سنا دوں کہ ماتم سید ابرار کیا جاتا ہے. یہ جو ماتم سر بازار کیا جاتا ہے اور حور ہیں جنہیں تیار کیا جاتا ہے. یہ جو ماتم سر بازار کیا جاتا ہے اور حور ہیں جنہیں بیدار کیا جاتا ہے. سرور نواز صاحب نے کہا کہ جب تبسم کا پلٹوار کیا جاتا ہے تیر کی جیت کو بھی ہار کیا جاتا ہے. جب تبسم کا پلٹوار کیا جاتا ہے تیر کی جیت کو بھی ہار کیا جاتا ہے. تیر کی جیت کو بھی ہار کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نیت جلال پوری صاحب نے کہا کہ بیچ میں ایک شب عاشور کا دریا رکھ کر ان کو اس پار سے اس پار کیا جاتا. ایسا ہی سنے بیچ میں ایک شب عاشور. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، کاش میں اس شعر کی کیفیت جو میرے اندر ہے وہ کیفیت کو آپ تک کے پہنچا سکتا ہے. مگر شعر بڑا ہے سرور نواز صاحب. لوگ کہتے ہیں سائنٹیفک شعر، سائنٹیفک شعر. آئیے بتاتا ہوں. یہ ہے لکھنؤ، یہ ہے لکھنؤ کی زبان. بیچ میں ایک شب عاشور کا دریا رکھ کر ان کو اس پار سے اس پار کیا جاتا ہے. سرور نواز صاحب نے کہا ان کو اس پار سے اس پار کیا جاتا ہے. سرور نواز صاحب نے کہا پیاسے ہن پر جو کیا جاتا ہے پانی کا گرم، سنگ سے آئینہ تیار کیا جاتا ہے. پیاسے ہن پر جو کیا جاتا ہے پانی کا گرم، سنگ سے آئینہ تیار کیا جاتا ہے. بلال کاظمی صاحب نے کہا اس لیے تم غم سرور میں نہیں رو سکتے، اشک کو خون سے تیار کیا جاتا ہے. وہ شعر پڑھ دو سرور لکھنوی صاحب کا. ہاں ہمارے کو نیا بالکل ڈیجیٹل ہے، ابھی کہیں پڑھا ایک مطلب میں پڑھا نیا بھائی کے موجودگی میں پیاسا ہن میں جو کیا جاتا ہے پانی کا گرم، ان کو اس پار سے اس پار کیا جاتا ہے. اس لیے تم غم سرور میں نہیں رو سکتے، اشک کو خون سے تیار کیا جاتا ہے. اس کی رومال کی جنت میں برائے پرواز اشک کو جعفر تیار کیا جاتا ہے. اشک کو جو سب سے زیادہ وائرل ہوا وہ شعر پڑھو سرور لکھنوی صاحب کا کہ اشک کو جعفر تیار کیا جاتا ہے. اشک کو جعفر تیار کیا جاتا ہے. اس لیے تم غم سرور میں نہیں رو سکتے کہ اشک کو خون سے تیار کیا جاتا ہے. وہ شعر پڑھتا ہوں. یہ محبت کسی محبوب کی قسمت میں نہیں، کربلا جتنا تجھے پیار کیا جاتا. یہ محبت کسی محبوب کی قسمت میں نہیں، یہ محبت کسی محبوب کی قسمت میں نہیں، کربلا جتنا تجھے پیار کیا جاتا ہے. جب تبسم کا پلٹ مار کیا جاتا ہے تیر کی جیت کو بھی ہار کیا جاتا ہے. اس لیے تم ہمیں سرور میں نہیں رو سکتے، اشک کو خون سے تیار کیا جاتا ہے. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت ایک بہترین ترنم اور اس محفل میں مسلسل حاضری جناب سجاد حلوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ سلوات سے استقبال کریں سجاد حلوری. السلام علیکم. مل جل کر عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند نعرہ صلوات.
लगी सी तमहीद 4 मिसरा पेश करता हूँ। तमाम अमीन की खिदमत आलिया में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह यहीं से आप हज़रात मेरे साथ होंगे इस इबादत में, और ये इबादत बाजमात अदा की जाएगी। एक और बावाज़े बुलंद नारे सलावत। सुनिएगा भाई। समात के शहज़ादी के हवाले से 4 मिसरे तोहफ़तन कबूल फरमाएं। अली अली की बेदार हो जाए, बेदार हो जाए, बेदार। मैं जुल्म ज़ादों की धज्जी उड़ा के दम लूंगी। तीसरा चौथा मिसरा हज़रात के हवाले। अली की बेटी हूँ सबको बता के दम लूंगी, बता के दम लूंगी। मैं जुल्म ज़ादों की धज्जी उड़ा के दम लूंगी, उड़ा के दम लूंगी। जहां से बैअते फासिक ने सर उठाया था, जहां से बैअते फासिक ने सर उठाया था, अज़ा का फर्श वहीं पर बिछा। मिलके और आप सबको सलामत, शुक्रिया। जहां से बैअते फासिक ने सर उठाया था, अज़ा का फर्श वहीं पर बिछा के दम लूंगी, बिछा के दम लूंगी। ये 4 मिसरे मेरे शबाब भाई नहीं दिख रहे हैं, बहरहाल आ रहे हैं इंशाअल्लाह। 4 मिसरे बहरहाल आप हज़रात की नज़र करता हूँ, देखिएगा ख़ास तौर से। डॉक्टर साहब, मैं अपने भाई के मकसद को आम कर दूंगी। ख़ास तौर से इंशाअल्लाह जो हज़रात जश्न में आए हैं, नियत करके आए हैं, इबादत अंजाम देंगे, जहाँ हैं वहीं से समात करें, चाहे जैसे सुने। ख़ास तौर से पेश करता हूँ। मैं अपने भाई के मकसद को आम कर दूंगी, मैं अपने भाई के मकसद को आम कर दूंगी, आम कर दूंगी। सितम के शहर का किस्सा तमाम। सलामत रहे। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह बहुत उम्दा समाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं अपने भाई के मकसद को आम कर दूंगी, आम कर दूंगी। मैं अपने भाई के मकसद को आम कर दूंगी। सितम के शहर का किस्सा तमाम कर दूंगी, तमाम कर दूंगी, तमाम कर दूंगी, तमाम कर दूंगी। मैं खा के निकली हूँ शबीर के लहू की कसम, यजीद मैं तेरा जीना। मिलके बोले हैदर, मिलके माशाअल्लाह। अली माशाअल्लाह। मैं
میں کھا کے نکلے ہوں شبیر کے لہو کی قسم یزید میں تیرا جینا حرام کر دوں گی یزید میں تیرا جینا حرام کر دوں گی. یہی سے حضرات میں ایک مطلب چند اشعار حاضر کرتا ہوں پاکیزہ سماعتوں کے حوالے بزرگان کی خاص دعائیں چاہتا ہوں. اور حضرات یقیناً ہم سب اس جشن میں شوذب صاحب کی کمی محسوس کر رہے ہیں. یقیناً بیٹھا کرتے تھے دعائیں دیتے تھے بڑی محبت کرتے تھے ہم سب شعراء سے. پروردگارہ آج اس جشن کے طفیل بی بی زینب کے اس پاکیزہ جشن کا واسطہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما انہیں تمام مولا حسین کے غلاموں میں شمار فرما. مطلع چند اشعار حاضر کرتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ. سچا ہم کو حیات مل گئی. آئیے شباب بھائی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. گزر گئے ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے. ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے جن سے تھا دین کو خطرہ وہ مردود مر گئے. سلامت رہیں آپ سب شاد رہیں آباد رہیں. ہم کو حیات یزید مر گئے کچھ رشتہ دار باقی ہیں. اچھا ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے. ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے جن سے تھا دین کو خطرہ وہ مردود مر گئے. جن سے تھا دین کو خطرہ وہ مردود مر گئے. شعر نظر کرتا ہوں تمام میرے مولا کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں بلند سماتے ہیں. نوجوانوں پیش کرتا ہوں ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے جن سے تھا دین کو خطرہ وہ مردود مر گئے مر گئے مر گئے. ارے صبح دہم کا شام میں جا کر لیا قصاص. صبح دہم کا شام میں جا کر لیا قصاص. ارے قاتل کو قتل کرنے یہ قاتل کے گھر گئے. سجاد صاحب زندہ باد. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ نظر مولا کا اہتمام ہے اور اس کو بالکل صحیح زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو یہ کہا جائے کہ جو باہر بریانی بن رہی ہے اس میں صرف اور صرف شاعروں کا حصہ نہیں ہے بلکہ مومنین کے لیے کھانا ہے. آپ حضرات کھانا میں شرکت کریں اس کے بعد جائیں. یہ صحیح زبان میں کہہ دیا میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جی سبحان اللہ. ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے. ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے. ارے جن سے تھا دین کو خطرہ وہ مردود مر گئے.
صبح دہم کا شام میں جا کر لیا قصاص، قاتل کو قتل کرنے یہ قاتل کے گھر گئے. ارے بیدار ہو جائیں بھائی، بیدار. قاتل کو قتل کرنے یہ قاتل کے گھر گئے. جینا عذاب ہو گیا نسل یزید کا. یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار باقی ہیں. سنیں، ہر جینا عذاب ہو گیا، عذاب ہو گیا. جینا عذاب ہو گیا. دیکھیں میرے حصے کی دعا آئے گی انشاءاللہ لوٹ کے. جینا عذاب ہو گیا نسل یزید کا. ارے لعنت کے سارے تیر جگر میں اتر گئے. سلامت رہیں، سلامت. جینا عذاب ہو گیا نسل یزید کا، لعنت کے سارے تیر جگر میں اتر گئے. لعنت کے سارے تیر جگر میں اتر گئے. ایک شعر نظر کرتا ہوں، بالکل نازک سا شعر ہے، مگر آپ حضرات شعر کی لاج رکھیے گا. پیش کرتا ہوں بھائی، دیکھیے گا. خاموشی کے روزے کو توڑ دیجئے. مدح زینب کی افطار، مدح زینب کا یہ ذکر ہے، اس ذکر سے فیضیاب ہوئیے. نظر کرتا ہوں. ہم کو حیات مل گئی اور وہ گزر گئے، جن سے تھا دین کو خطرہ وہ مردود مر گئے. پوچھا جو میں نے دکھتے نہیں ہیں وہ آج کل، پوچھا جو میں نے دکھتے نہیں ہے، پوچھا جو میں نے دکھتے نہیں ہیں وہ آج کل. چلا کے بولا مفتی بھیا کے مر گئے. شعر نظر کرتا ہوں، بس سماعت کر لیں حضرات. رائج ہوا ہے، رائج ہوا ہے یوم تبسم کا سلسلہ. رائج ہوا ہے یوم تبسم کا سلسلہ. ارے عابد کے سامنے جو لعینوں کے سر گئے. شعر میں نے پیش کر دیا، بس. رائج ہوا ہے یوم آداب آداب آداب. رائج ہوا ہے یوم تبسم کا سلسلہ. رائج ہوا ہے یوم تبسم کا سلسلہ. عابد کے سامنے جو لعینوں کے سر گئے، عابد کے سامنے جو لعینوں کے سر گئے. جن کی رگوں میں خون امیہ شریک تھا، جن کی رگوں میں خون امیہ شریک تھا، جن کی رگوں میں خون امیہ شریک تھا، جن کی رگوں میں خون امیہ شریک تھا. سن
کر علی کے نام کے نعرے وہ ڈر گئے یا علی 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 مل کے جن کی رگوں میں خون امیہ شریک تھا جن کی رگوں میں خون امیہ شریک تھا سن کر علی کے نام کے نعرے وہ ڈر گئے سن کر علی کے نام کے نعرے وہ ڈر گئے. شعر نظر کرتا ہوں. اہل نصرات تشریف فرما ہے. شعراء کرام سے خاص دعا چاہتا ہوں. بالکل دیکھیے گا. بیعت کے اب پرندوں کا اڑنا محال ہے. ہائے 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 بیدار ہو جائے محفل ہو رہی ہے بیدار ہوں. بیعت کے پرندوں کا اڑنا محال ہے. بیعت کے اب پرندوں کا اڑنا محال ہے. ارے بیعت کے سنیں بیعت کے اب پرندوں کا اور اڑنا محال ہے. ارے شبیر کربلا میں پروں کو کتر گئے. ہائے 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 جی شاد رہیں آباد رہیں. بیعت کے بس بیعت کے پرندوں کا اڑنا محال ہے. ارے شبیر کربلا میں پروں کو کتر گئے. شبیر کربلا میں پروں کو کتر گئے. بشکل مختہ ایک تحفہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے. سجاد ارے سجاد مسکرائے نا برسوں کے بعد کیوں. اچھا دیکھیے گا خاص ہوا چاہتا ہوں میرے بھائی طاہر بھائی دیکھیے گا. سجاد مسکرائے نا برسوں کے بعد کیوں. ارے سجاد مسکرائے نا برسوں کے بعد کیوں. سجاد مسکرائے نا برسوں کے بعد کیوں. ارے اتنا بڑا جو کام یہ مختار کر گئے. سلامت رہے مل کے بول دیں. علی 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 سجاد مسکرائے نا برسوں کے بعد کیوں. اتنا بڑا یہ کام جو مختار کر گئے مختار کر گئے. مصرع ایک مطلع چند اشعار حاضر کرتا ہوں سماعت کر لیں بس. زاہد بھائی سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. ہم کو اس شعبہ دیکھیے گا. ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر خاور صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے باواز بلند نعرے سلمان سے تو سلامتی عطا فرمائیں. ہلال بھائی کے لیے آپ حضرات دعا کر دیں میرے ساتھ. مولا
انہیں مکمل سے تو سلامتی کا فرمائیں، شفاعت کاملہ ہو۔ سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، ہم کو سن لو اے سجاد یہ مجمع بہت بیدار ہے۔ یقیناً ہم کو اس سچائی کا اقرار تھا، اقرار ہے، ہم کو اس سچائی کا اقرار تھا، اقرار ہے، جشن زینب میں جو آیا اس کا بیڑا پار ہے، جشن زینب میں جو آیا اس کا بیڑا مولی صاحب پار ہے، جشن زینب میں جو آیا اس کا بیڑا پار ہے۔ ہاں حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے، حسن مطلب ہاں حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے، کربلا کے بعد زینب تو علم بردار، کربلا مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کربلا کے بعد زینب تو علم بردار ہے، کربلا کے بعد زینب تو علم بردار ہے۔ قسم خدا کی تمام غازی عباس کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں، شعر نظر کرتا ہوں خاص طور سے 700 کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے، 700 مولا سلامت رکھے، 700 کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے، یہ تیرا خطبہ ہے یا عباس کی تلوار؟ سلامت رہیں، مل کے بولے ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد 700 کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے، یہ تیرا خطبہ ہے یا عباس کی تلوار ہے، یہ تیرا خطبہ ہے یا عباس کی تلوار ہے، تلوار ہے۔ شام تک دیکھیے گا حسن، شام تک شامی نہ مل کر فیصلہ یہ کر سکے،
شام تک شامی نہ مل کے فیصلہ یہ کر سکے، شام تک شامی شام تک شامی نہ مل کے فیصلہ یہ کہہ سکے، یہ علی کی لاڈلی ہے یا علم بردار، یہ علی کی لاڈلی ہے یا علم بردار ہے، یہ علی تضمین پیش کرتا ہوں سماعت کریں۔ سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے۔ دیکھیے زور سے، صورت حیدر کا ہے، صورت حیدر کا ہے، عباس آئینہ اگے، ہائے ہائے ہائے، صورت حیدر کا ہے، عباس آئینہ گئے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے، کر کے برپا شہ کی مجلس دے گئی فرش عزا، کر کے برپا شہ کی مجلس دے گئی فرش عزا، اس لیے سارا زمانہ شہ کا ماتمدار ہے، شعر پیش کرتا ہوں سنیں گے، اس لیے سارا زمانہ شہ کا ماتم دار ہے، ہر صدی پر ہر صدا پر ہر صدی پر وہ حسین کی صدا غالب رہے، ہر صدی پر وہ حسین کی صدا غالب رہے، مقصد شبیر کی تو ہی امانت دار، سلامت رہیں آپ سب، مقصد شبیر کی تو ہی امانت دار ہے، ایک شعر اور پھر ایک شعر اور پھر مقطع، بس دعا چاہوں گا آپ سب سے، سماعت کر لیں، خاص طور سے بے سبب حالات حاضرہ پیش کرتا ہوں شباب بھائی، پہنچ گیا قسم خدا کی اس چینل کے معرفت، گراف ایجنسی ابو ذر بھائی اور دیگر ہمارے گوہر بھائی، عزاداری، مسلسل آپ حضرات شعر نظر کرتا ہوں بس، بے سبب جو بھی بہا دے تا ہے مظلوموں کا خون، بے سبب جو بھی بہا دیتا ہے مظلوموں کا خون، بے سبب جو بھی بہا دیتا ہے مظلوموں کا خون، ہاں وہی شمرو لئی کا اصل رشتے دار ہے، آدھا، ہاں وہی شمرو لئی کا اصل رشتے دار ہے،
وہی شعلہ کا اصل رشتے دار ہے. آخری شعر ایک پیغام پیش کرتا ہوں, سنیں. ایک اشارہ خامنائی کیجئے. سے لوگ ذرا نقصان پہنچاتے رہے ہیں, دنیا ہمیں مٹانے پر تلی ہے. شعر نظر کرتا ہوں شباب بھائی, آپ کی دعا چاہوں گا. ایک اشارہ خدا, ایک اشارہ کیجئے بہرے خدا. ایک اشارہ یہ بہرے خدا. ارے بچہ بچہ جان دینے کے لیے تیار. بچہ بچہ جان دینے کے لیے تیار ہے. دعاؤں کے ساتھ مقطع حاضر کرتا ہوں. مطمئن ہے سید سجاد بس یہ سوچ کر. مطمئن ہے سید سجاد بس یہ سوچ کر. مطمئن ہے سید سجاد بس یہ سوچ کر. مطمئن ہے سید سجاد بس یہ سوچ کے قید خانے میں ابھی زندہ میرا مختار ہے. مطمئن ہے آداب. مطمئن ہے سید سجاد بس یہ سوچ کے قید خانے میں ابھی زندہ میرا مختار ہے. قید خانے جواد بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں ہے بھی بس بہت زیادہ دیر کی محفل نہیں ہے, 1.5 گھنٹے کی محفل ہے نا. تو آپ ہی لوگ اگر چلے جائیں گے تو پھر محفل میں اگر برا نہ لگے تو تھوڑا سا آگے آ جائیں. آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں. ابھی میرے منقبت جناب ڈاکٹر نایاب الوری صاحب ایک ایسی شخصیت جس کے گھر سے علم کا دریا رواں دواں رہتا ہے, مولانا نصیر ہاشمی صاحب. وہ اسکول یہ لوگ ذاکر بھی ہیں, ذاکر گر بھی ہیں, عالم بھی ہیں, عالم گر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, شاعر گر بھی ہیں. ایک بڑا اسکول چلانا, ایک بچے کو گھر میں پڑھانا تو لالے لگ جاتے ہیں, مگر تمام بچوں کو, دوسروں کو بچوں کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنے مدرسے میں پڑھانا, ان کو تعلیم دینا اور علم دین حاصل کریں وہ بچے, اور پھر ان کو قداور شخصیتیں بنانا, یہ بڑی بات ہے. اور وہ علم کا دریا رواں دواں رہتا ہے جناب نصیر ہاشمی صاحب کے مدرسے میں. میں گزارش کر رہا ہوں اگر برا نہ لگے تھوڑا سا قریب آ جائیں. ہاں یہ جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ چلے آئیں, اور بزرگ اپنی جگہ دیکھ کے بیٹھے رہیں. ہاں تھوڑا سا قریب آ جائیں. سہیل بستوی صاحب ابھی ہیں. جب شاعر زیادہ پڑھ لے گا تو میں نہیں پڑھوں گا, بے فکر رہیے. جب شاعر زیادہ پڑھے گا تو میں کم کر دوں گا, مگر ایک مطلب میسم زیدی صاحب کا پڑھوں گا. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا, بہت سے لوگ, اور تو جو سننے والے محفل ہو تو جانتے ہیں کہ میسم زیدی صاحب, عروج الحسن میسم صاحب, عباس ارشاد صاحب, یہ لوگ شعر اور نہیں کہتے ہیں, مگر کیوں نہ ان کے شعر سنایا جائے, ہے نا. مطلب سناؤں جواد صاحب, سنیے مطلب میسم زیدی صاحب کا. دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے, اب داد نہیں ملے تو کلیجے میں تکلیف ہوگی خدا کی قسم. دشمن میسم زیدی
سامنے فیصلہ ہوگا تمام اہل عزا کے سامنے ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے ارے تھوڑا قریب آ جاؤ آپ بھی قریب آ جاؤ بھیا تھوڑا سا دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے فیصلہ ہوگا تمام اہل عزا کے سامنے عروج الحسن میثم صاحب نے اسی زمین میں شعر کہا کہ فاطمہ سے کربلا تک کربلا سے آج تک ہم جلاتے ہی رہے شمع ہوا کے سامنے فاطمہ سے کربلا اب علماء کے شعر سنا رہا ہوں ہے نا علماء کے شعر مگر اس میں ایک شعر ثوابت علماء کے سب شعر سناتا مگر ایک شعر ہلال نقوی صاحب کا سناؤں گا کہ فاطمہ سے کربلا تک یہ مصرع تھا نصیر بھائی وہاں پر ایک بہت بڑا مسالمہ ہوا تھا وہ مسالمے کا دوسرا پارٹ جب آپ کو بلاؤں گا تب پڑھوں گا اس لیے اس میں ایک شعر آپ کا پڑھنا ہے مجھے تو یہ مسالمہ ہوا تھا اس کا مصرع تھا فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے یہ مصرع ہوا تھا اس میں 2-3 شعر کہ فاطمہ سے کربلا تک کربلا سے آج تک ہم جلاتے ہی رہے شمع ہوا کے سامنے ہم جلاتے ہی رہے شمع ہوا کے سامنے ہلال نقوی صاحب نے کہا اس لیے ملتا ہوں چہرے پہ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاکے کربلا منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے دھیرے سے پڑھا جائے تبھی شعر ہوتا ہے دھیرے سے مولانا عابس قاسم جرولی صاحب جس کو شعر میں اپنے نگاہوں کو کیمرہ بنا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کس کا عقیدہ ہے اور کون کون بولتا ہے کہ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاکے کربلا منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے کہ کوچ ہے مولانا عابس قاسم جرولی صاحب کہتے ہیں کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو سانس بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے سانس بھی لیتا نہیں میں کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو سانس بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے ارے صبح عاشورا ستم کا راستہ روکے ہوئے سب سے پہلے ہر کھڑا تھا ہرملا کے سامنے اب 2 شعر مجھے پڑھنا ہے اس کے ایک شعر مجھے پڑھنا ہے کس کا ایک شعر مجھے پڑھنا ہے مولانا عباس ارشاد صاحب کا اور ایک شعر پڑھنا ہے مولانا بلال کاظمی صاحب کا مولانا بلال کاظمی صاحب کے شعر دھیرے سے پڑھتا ہوں اعتماد بہت ہے سن لیجئے دھیرے سے پڑھتا ہوں مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا سوار کو شعر اگر پہنچ گیا تو کیمرہ گھما دینا چاروں طرف لکھنؤ کو دکھانا کہ لکھنؤ میں ایسا شعر سنا جاتا ہے مسجدوں میں نیا بھائی مسجدوں نے کہہ کے یہ رخصت کیا سوار کو یہ دعا مانگیں گے حیدر کی دعا کے سامنے مسجدوں نے رضا بھائی نہیں داد نہیں ملی ابھی تک کے کچھ لوگ ہاتھ باندھے بیٹھے عبادت میں ہمارے ہاتھ نہیں باندھا جاتا مسجدوں نے کہہ کہ یہ رخصت کیا زوار کو یہ دعا مانگیں گے حیدر کی دعا کے سامنے میثم زیدی صاحب نے کہا کہ غاصبوں نے جس کا عقیدہ ہو بولے کہ غاصبوں سے میثم زیدی صاحب کہتے ہیں غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور یہ دعا مانگی ہے ہم نے کربلا کے سامنے غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور غاصبوں سے خانہ کعبہ نہیں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں ایلین ہوں کسی دوسرے کی راہ سے اگر شیر پہنچے تو ہاتھ اٹھا دینے میں کون سی کمزوری ہے بھائی اور شیر پہنچے تو شیر ہاتھ پہ اٹھا دیجئے غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور ارے شیر خدا کی قسم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ میں اٹھتے نہیں ہیں مجھے یقین ہے شیر پہنچا لے گیا تو نوجوان گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے داد دیں گے نایا بھائی شیر جو پڑھنے جا رہا ہوں مولانا عباس ارشاد صاحب کا غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور یہ دعا مانگی ہے ہم نے کربلا کے سامنے تو جھک گئی مولانا عباس ارشاد کہتے ہیں جھک گئی سجدے میں ساری مسجد کعبے سمیت سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے سامنے
वाह 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 वाह। झुक गई हैदर हैदर अली 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 झुक गई सजदे में सारी मस्जिद काबे समेत झुक गई। अच्छा एक शेर याद आ गया नाया भाई, ये एक शेर याद आया है, शायर का नाम जल्दी से याद आ जाए। आप ही के बनारस क्या के मदरसे के हैं? दिलकश गाजीपुरी शेर, हाँ याद आ गया वो शेर। इसलिए मलता हूं मैं चेहरे पर खाके करबला, मुंह दिखाना है। खुदा की कसम अगर अकीदा हो तो बोल देना, नहीं कोई बात नहीं, चुप रहना, ऐसे चुप रहना, हाथ बांधे रहना। अगर अकीदा यही हो तो बोल देना, दिलकश गाजीपुरी साहब का शेर कि इसलिए मलता हूं मैं चेहरे पे खाके करबला, मुंह दिखाना है मुझे एक दिन खुदा के सामने कि झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत। सजदा शब्बीर जब पहुंचा खुदा के सामने, मैं सिकंदर तो नहीं, मैं अगर अकीदा हो तो बोलना, नहीं तो ऐसा बैठे रहना, मैं सिकंदर, सब ऐसे ही खड़े होके दाद देंगे, मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं आजादार, खाली मैं न जाऊंगा खुदा के नाम। सिकंदर तो नहीं, मैं हूं आजादार, अरे हुसैन, मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं आजाद। जो रोड पे खड़े हुए हैं वो अंदर आ सकते हैं। हाँ मेरे मनकबत यहाँ मौजूद हाली जनाब मौलाना नसीर हाशमी साहब, अभी सुहेल बस्तवी साहब अभी मौजूद हैं, मगर मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाब जफर नसीर आबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रत सलाम अलैकुम। सबसे पहले इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पूरी तरह से जाहिद भाई ने आपको आमादा कर दिया है मदह मौला सुनने के लिए। तो मैं एक मतला और चंद अशार पहले पेश करता हूँ, आपकी पूरी दुआएं चाहता हूँ बतौर ख़ास। देखेंगे जो शख्स मुसल्ले से अज़ा तक नहीं पहुंचा, बतौर खास आपकी दुआ चाहता हूँ, पूरी तवज्जो आपकी दुआ चाहता हूँ। जो शख्स मुसल्ले से अज़ा तक नहीं पहुंचा, मस्जिद में वो पहुंचा है खुदा तक। आपकी दुआएं चाहता हूँ, आपकी दुआएं, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास। जो शख्स मुसल्ले से अज़ा तक नहीं पहुंचा, मस्जिद में वो पहुंचा है खुदा तक नहीं पहुंचा। शेर समाप्त करें, आपकी दुआ चाहता हूं बतौर खास। वो इश्क कोई इश्क है जो इश्क खुदा में, दूसरा मिसरा बतौर खास। वो इश्क कोई इश्क है जो इश्क खुदा में
काबे तो गया करबो भला तक नहीं पहुंचा, वो इश्क कोई इश्क है जो इश्क खुदा में काबे तो गया करबो भला तक नहीं पहुंचा। नया भाई शेर पेश करूं बतौर खास, आप सबकी दुआएं चाहता हूं बतौर खास देखेंगे कि 9 लाख का लश्कर है, बतौर खास 9 लाख का लश्कर है, मगर गाजी के होते, आपकी दुआएं चाहता हूं बतौर खास। 9 लाख का लश्कर है, मगर गाजी के होते, एक हाथ भी ज़ैनब की रिदा तक नहीं पहुंचा, एक हाथ 9 लाख का लश्कर है, मगर गाजी के होते, एक हाथ भी ज़ैनब की रिदा तक नहीं पहुंचा। शेर समाप्त करें बतौर खास, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। अब्बास से अली पहुंचे हैं मेराजे वफा पर, अब्बास से अली पहुंचे हैं मेराजे वफा पर, इंसान अभी लफ्ज़े वफा तक नहीं पहुंचा। अब्बा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब्बा से अली पहुंचे हैं मेराजे वफा पर, अब्बा से अली पहुंचे हैं मेराजे वफा पर, इंसान अभी लफ्ज़े के लौटाया, बतौर खास अभी आप सब दुआएं कर रहे थे, जो भी बीमार आता है वो यहीं से शिफा पाता है। सुनिए कि लौटाया अज़ा खाने के नजदीक से होकर, अरे लौटाया लौटाया अज़ा खाने के नजदीक से होकर, बीमार ये कैसा है दवा तक नहीं पहुंचा। बतौर लौटाया अज़ा खाने के नजदीक से होकर, लौटाया अज़ा खाने के नजदीक से होकर, अरे बीमार ये कैसा है दवा तक नहीं पहुंचा, बीमार ये कैसा है, जो बाहर खड़े हुए हैं उनके लिए भी ये शेर है, बीमार ये कैसा है दवा तक नहीं पहुंचा। अस्पताल के बाहर खड़े रहिए, कोई फायदा नहीं। बीमार ये कैसा है दवा तक नहीं पहुंचा, ये उसको
तमन्ना है नबी उसको अलम दे। ये उसको तमन्ना है नबी उसको अलम दे, जो शख्स फरेरे की हवा तक ये उसको तमन्ना है नबी उसको अलम दे, जो शख्स फरेरे की हवा तक नहीं पहुंचा। शेर समाप्त करें बतौर खास, पूरी तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी दुआएं। लखनऊ मरकज़ी आज़ाद से शेर इंशाअल्लाह गिराब एजेंसी के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए बतौर खास आप। शबीर की मजलिस में बताती है सियासत। इस तरह के मिसरे आप खूब सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। दूसरा मिसरे में आपकी दुआएं चाहता हूं। दूसरा मिसरा बतौर खास पूरी तवज्जो देखिएगा कि शबीर की महफिल में बताती है सियासत। शबीर की महफिल में बताती है सियासत। ये दिल अभी हलमिन की सदा तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शबीर की मजलिस में बताती है सियासत। ये दिल अभी हलमिन की, ये दिल अभी शबीर की मजलिस में बताती है सियासत। ये दिल अभी हलमिन की सदा तक नहीं पहुंचा। और कब होगी ज़फ़र रोज़े सरवर की ज़ियारत। सुने, अरे कब होगी ज़फ़र रोज़े सरवर की ज़ियारत। क्या जज्बे दिल हरफ़े दुआ तक नहीं पहुंचा। शबीर की मजलिस में बताती है सियासत। ये दिल अभी हलमिन की, ये दिल अभी हलमिन की सदा तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो तीन शेर और समाप्त कर। एक बात दुरूद पढ़ दे मिलजुल कर। बतौर खास पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर। जो जहां वहीं से सुने बस देखेंगे। जहां आफ्ताब भाई, जहां जिक्रे अली जारी नहीं है, जहां जिक्रे अली जारी नहीं है, वहां महशर की तैयारी नहीं है। शेर बतौर खास सुने, बतौर खास।
جہاں ذکر علی جاری نہیں ہے وہاں محشر کی تیاری نہیں ہے. نبی سے عشق بچوں سے عداوت. سنیں ارے نبی سے عشق بچوں سے عداوت. بتاؤ کیا یہ مکاری نہیں ہے؟ نبی سے عشق بچوں سے عداوت. بتاؤ کیا یہ مکاری نہیں ہے؟ فرشتے کس لیے جنت سے آئیں؟ فرشتے کس لیے جنت سے آئیں؟ تیرے گھر میں عزاداری نہیں ہے. بطور خاص انہیں بطور خاص. فرشتے کس لیے جنت سے آئیں؟ تیرے گھر میں عزاداری نہیں ہے. شعر سماعت کریں بطور خاص، شاید کسی لائق ہو. آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص. دیکھیں گے بتایا ہے علی کی انگلیوں نے. ارے بتایا ہے علی کی انگلیوں نے. درے خیبر بہت بھاری نہیں. بتایا ہے علی کی انگلیوں نے. بتایا ہے علی کی انگلیوں نے. درے خیبر بہت بھاری نہیں ہے. اور حضرات 1400 سال کی تاریخ، 1400 سال سے لے کے ابھی تک شعر سماعت کریں بطور خاص. علی کی نسل کی یہ خاصیت ہے. سنیں اگر آپ تک پہنچ جائے. علی کی نسل کی یہ خاصیت ہے کسی بھی جنگ میں ہاری نہیں ہے. علی کی نسل کی یہ خاصیت ہے کسی بھی جنگ میں ہاری نہیں ہے. ایک بات درود پڑھ دیں مل جل کر. سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. مطلب پیش کرنا سماعت کریں. سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، یہ سمجھ پانا بہت دشوار ہے. سچ تو یہ ہے، یہ سمجھ پانا بہت دشوار ہے. خطبہ زینب ہے یا تیغ علی کا وار ہے. سچ تو یہ ہے، یہ سمجھ پانا بہت دشوار ہے. خطبہ زینب ہے یا تیغ علی کا وار ہے. بطور خاص کہ جس کو
कुल्ले कुफर ने समझा था ये बीमार है, जिसको कुल्ले कुफर ने समझा था ये बीमार है, अब उसी की जद पे सारा शाम का दरबार है। जिसको कुल्ले कुफर ने समझा था ये बीमार है, अब उसी की जद पे सारा शाम का दरबार है। शेर समाप्त करें बतौर खास देखेंगे कि जुल्म का हर एक खैबर तोड़ने के वास्ते, देखिए नया पे थोड़ी देर बतौर खास, जुल्म का हर एक खैबर तोड़ने के वास्ते, आज हर एक रुख से ज़ैनब हैदर करलार है। अरे जुल्म का हर एक खैबर तोड़ने के वास्ते, जुल्म का हर एक खैबर तोड़ने के वास्ते, आज हर एक रुख से ज़ैनब हैदरे करार है। और शेर समाप्त करें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आज हर एक रुख से जुल्म का हर एक खैबर तोड़ने के वास्ते, जुल्म का बहुत शुक्रिया, जुल्म का हर एक खैबर तोड़ने के वास्ते, आज हर एक रुख से ज़ैनब हैदरे करार है। बहुत शुक्रिया बतौर खास। आज हर एक रुख से ज़ैनब हैदरे करार है। इसके आगे का शेर समाप्त करें बतौर खास कि सोचिए बेवक्त जालिम को अज़ां देनी पड़ी, बतौर खास ने आज हर एक रुख से ज़ैनब हैदरे करार है। सोचिए बेवक्त जालिम को अज़ां देनी पड़ी, मकसदे शब्बीर का ये कितना कारीवार है। सोचिए हर रुख, सोचिए बेवक्त जालिम को अज़ां देनी पड़ी, मकसदे शब्बीर का ये कितना कारीवार है। दरबार की बात हो रही सुनिए इसके आगे का शेर बतौर खास कि शाम के दरबार का मंजर बताता है हमें, शाम के दरबार का मंजर बताता है हमें, कैदियों की जीत है ये जालिमों की हार है। शाम के दरबार का मंजर बताता है हमें, कैदियों की जीत है ये जालिमों की हार है। बोली ज़ैनब हम किसी से डर नहीं सकते यजीद, बोली ज़ैनब हम किसी से डर नहीं सकते यजीद। कल भी था इनकार अपना, आज भी इनकार। बोली ज़ैनब हम किसी से
डर नहीं सकते कभी, बोली ज़ैनब हम किसी से, देखिए मिसरे पे पढ़ना ज़रूरी है, इस वजह से मैं शेर पढ़ रहा हूँ। बोली ज़ैनब हम किसी से डर नहीं सकते, यजीद कल भी था इनकार अपना। शेर समाप्त करें बतौर खास, पूरी तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, देखेंगे आप सबकी दुआ चाहता हूँ। दुश्मने, देखिए बतौर खास आप भाई, दुश्मने शब्बीर, दुश्मने शब्बीर ही तो दुश्मने इस्लाम है। हाँ, दुश्मन शब्बीर है तो दुश्मन इस्लाम है। दुश्मने शब्बीर ही तो दुश्मने इस्लाम है। दुश्मने बिल्कुल सीधी सी बात है। दुश्मने शब्बीर ही तो दुश्मने इस्लाम है। हक समझना कौन कहता है बहुत दुश्वार है। हक समझना, अरे हक समझना कौन कहता है बहुत दुश्वार है। शेर देखें बताओ। फर्शे महफिल पर नजासत आ नहीं सकती कभी। फर्शे महफिल पर नजासत, फर्शे महफिल पर नजासत आ नहीं सकती कभी। यानी जो उस पार था वो आज भी उस पार है। यानी जो उस पार था वो आज भी उस पार है। यानी जो उस पार था वो आज भी उस पार है। देखिए यार, मिसरे पे 2-3 शेर और हैं, मैं पढ़ूंगा ज़रूर, इसलिए कि मिसरे पे पढ़ना ज़रूरी होता है। मैं मिसरे पे पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूंगा, लेकिन मिसरे पे पढ़ूंगा। देखें, कल भी था इनकार अपना, आज भी इनकार है। नया पे शेर समाप्त करें बतौर खास। कल भी था इनकार अपना, आज भी इनकार है। कल भी था इन वो आजादारी की अजमत को समझ सकते नहीं। देखेंगे, वो आजादारी की अजमत को समझ सकते नहीं। जो समझते हैं मुहर्रम को भी एक त्योहार है। जो समझते हैं मुहर्रम को, वो आजादारी की अजमत, वो आजादारी की अजमत को समझ सकते नहीं। जो समझते हैं मुहर्रम को भी एक त्योहार है। सीरत ज़हरा का आईना तेरा किरदार है कि तूने भी माँ की तरह उल्टा है दरबारे सितम। तूने भी माँ की तरह उल्टा है दरबारे सितम। सीरते ज़हरा का आईना तेरा किरदार। तूने भी माँ की तरह, तूने भी माँ की तरह, अरे तूने भी माँ की तरह उल्टा है दरबारे सितम। सीरते ज़हरा का आईना तेरा किरदार।
بیٹھے رہیے تھوڑی دیر. بہت بڑی شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں اس وقت, حالانکہ ان کا مقام نہیں ہے, مگر بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال بلکہ 4 بجے سے وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور بیٹھے ہوئے ہیں, اور طبیعت بھی خراب ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلدی پڑھوا دوں. اور ان کے بعد صرف 2 شاعر رہ جائیں گے, ایک عالم دین ذاکر اہل بیت خطیب اہل بیت علی جناب مولانا نصیر اعظمی صاحب اور سہیل بستوی صاحب, اور 1 یا 2 مقامی شعراء ہیں. لہٰذا میں نے پھر کہہ دیا کہ کمیٹی والوں کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو اندر بھیج دیں. ہاں وہ لوگ اندر آ جائیں. بھائی جان اب تو میں جلدی سے آ جائیے گا, اگر کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں. جب شاعر, میں نے کہہ دیا کہ شاعر ایک مرتبہ نظامت 2 دھاری تلوار ہے اور اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے. اگر کہیں پر اعلان کر دیا جائے کہ شعراء سے گزارش ہے کہ اختصار سے کام لے لو. ایک مرتبہ ممبئی میں ہم نے اعلان کر دیا تو ایک صاحب ہم سے لڑ گئے کہ میرے دفعہ میں کیوں اعلان کیا, اس سے پہلے کیوں نہیں اعلان کیا تھا. تو یہ اعلان بھی نہیں کیا جائے, اعلان بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال تھوڑا سا آپ لوگ محفل کا ماحول بنائے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ محفل کامیاب ہو رہی, تھوڑا قریب آ جائے. بانیان نے دیکھیے ایک بات صحیح کہہ دوں کہ جواد بھائی, ہم لوگوں کی محنت 3-4 گھنٹے کی محفل کی ہوتی ہے نا, 4-5 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے. ناظم کی 4-5 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے, شاعر کی 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے. مگر جو بانیان ہیں ان کی محنت پورے سال کی ہوتی ہے. جشن قائم کے آپ روئے رواں ہیں ہم لوگ, تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پورے سال کی محنت لگی رہتی ہے ایک جشن کو کامیاب کرنے کے لیے. تو اگر یہ پورا مجمع تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے دے, 1 گھنٹے کے لیے, تو یہ جشن میں جو بانیان ہیں ان کے حوصلے اور بلند ہو جائیں. تو لہٰذا جو باہر کھڑے ہوئے ہیں نوجوان, ان سے گزارش ہے, بزرگ بیٹھے نہ جہاں چاہیں, مگر جو نوجوان ہیں وہ تو اندر آ جائیں. بس تھوڑی دیر کی اور بات ہے, اس کے بعد میں یہ محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی ہو جائے گی. تھوڑا قریب آ جاؤ, تھوڑا قریب آ جائیں. جب میسم زیدی صاحب کو پڑھوں کہ 2-3 شاعروں کو پڑھوں, کہ میسم زیدی صاحب کو پڑھوں, تو قریب آ جائیے, تھوڑا سا قریب آ جائے. جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں. پڑھوں میسم زیدی صاحب کو پڑھوں ایک مطلع, اور ہاں میسم زیدی صاحب کو پڑھتا ہوں ایک مطلع, 2 شعر 3 شعر. کسی مومن نہ مسلمان کو مارا تم نے, جو تاریخ سے واقف ہیں وہ بولے اور سب چپ رہے ہیں ابھی. ہاں کسی مومن نہ مسلمان کو مارا تم نے, دشمن آئے قرآن کو مارا تم نے. جناب فیروز ابو لولو کی بات ہو رہی ہے, آپ بولیے بولیے بولیے, لازم ہے بولنا. کسی مومن نہ مسلمان کو مارا تم نے, دشمن آئے قرآن کو مارا تم نے. یوں بھی کچھ لوگ سقیفائی زباں بولتے ہیں, تم مجوسی تھے مسلمان کو مارا تھا. تھوڑا سا جڑ جائیں, شرما کے داد نہ دے. خدا کی قسم ہمارا کوئی بھی رہبر ایسا نہیں ہے جس کے نام پہ ہم کو شرم آ جائے کہ کسی مومن نہ مسلمان. ادھر کے علاقے کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. کسی مومن نہ مسلمان کو مارا تم نے, دشمن آئے قرآن کو مارا تم نے. یوں بھی کچھ لوگ سقیفائی زباں بولتے ہیں, تم مجوسی تھے مسلمان کو مارا تم نے. ارے مسکراتے ہوئے کہتی ہے یہ روح آدم, واہ کتنے بڑے شیطان کو مارا. ہفتہ بھائی تھوڑا جڑ جائے, شیر داد دے دے. اگر اب بھی ایسے بیٹھے رہے گے تو میں سمجھوں گا دوسرے علاقے سے آیا ہے آدمی, اس کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا. شعر اب یہ سنانے جا رہا تھا جو سب سے بڑا شعر تھا کہ کسی مومن نہ مسلمان کو مارا تم نے, دشمن آئے قرآن کو مارا تم نے. یوں بھی کچھ لوگ سقیفائی زباں بولتے ہیں, تم مجوسی تھے مسلمان کو مارا تم نے. مسکراتے ہوئے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی کہ کتنے لوگ کھڑے ہو کے داد دیں گے گھٹنوں کے بل. مسکراتے ہوئے کہتی ہے یہ روح آدم, وہ نیا بھائی شیر, واہ کتنے بڑے شیطان, اظہار بھائی واہ کتنے بڑے شیطان کو مارا تم نے. تو زیب دیتا ہے لقب تم کو ابو لولو کا, دشمن لولو و مرجان کا مارا. حیدر 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 مرجان کو مارا.
आदम। मुस्कुराते हुए कहती है ये रूह आदम। वाह, रियायत देखे, ये है उलमा हमारे। नायब भाई रियायत, नसीर भाई मियां रियायत। मुस्कुराते हुए कहती है ये रूह आदम। वो कितने बड़े शैतान को मारा तुमने। ज़ेब देता है लक़ब तुमको अबू लूलू का, दुश्मने लूलू और मरजान को मारा तुमने। आइए हज़रात, हाँ बस ऐसा ही 1 घंटा बस हमको दे दें, इसलिए कि बानियान के हौसले बुलंद होते हैं जब आप लोग सुनते हैं। और अभी तो लखनऊ ने जागना शुरू किया है। अभी तो लखनऊ वालों के लिए दोपहर हुई है, अभी लखनऊ वालों के लिए शाम नहीं हुई। हम जैसे गांव वालों के लिए भी शाम हुई है, मगर लखनऊ वालों के लिए भी दोपहर हुई है। हाँ, ये लखनऊ अब जागना शुरू करता है यहाँ से भाई। अभी लखनऊ की सरजमीन है, जमी हुई महफिल है। यहाँ पर मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ मेरे मनक़बत शहंशाह तरन्नुम डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सलामत रहिए भाई, वाह 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 वाह। हाँ, आज तो वो जाहिद साहब हैं, समझ लीजिए। अब मेरी समझ में आया कि महफिलों में शोरा इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों बुलाए जाते हैं और नाजिम एक ही क्यों रहता है। बहरहाल 4 मिनट से समाप्त करें, बहुत जल्दी जल्दी इंशाल्लाह। ऐसा ही किसी को शहंशाह का लक़ब नहीं मिलता। मौला रज़ा के शेदाई हैदर के दीवाने जीत गए। समाप्त कर। मौला रज़ा के शेदाई हैदर के दीवाने जीत गए। जिन पर बंधी थी नाद अली वो सारे शाने जीत गए। नाद अली वो सारे शाने जीत गए। देखें शबाब भाई, देख ले दुनिया के बोबला की पुष्ट पनाही काए जा। देख ले दुनिया के बोबला की पुष्ट पनाही काए जा। बम के धमाके हार गए तस्बीह के तस्बीह के दाने जीत गए। देख ले दुनिया कर बोबला
پشت پناہی کائے جا بم کے دھماکے کے دانے جیت گئے بم کے بھائی زندہ باد ایک مطلع اور ایک شعر بارگاہ جناب زینب میں حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ شعر طرح کے ہیں وہ حاضر کر دوں گا۔ ہاں ایک چیز یاد آئی جواد بھائی، چونکہ میں اس برس شامل نہیں ہو پا رہا ہوں آپ کے جشن میں، تو ایک 4-5 شعر میں نے کہے تھے خاص طور سے، اسے کل میں نے ٹیسٹ بھی کر کے دیکھا اونچا ہار میں نصیر اعظمی صاحب کی نظامت میں، ہاں تو ٹیسٹنگ میں پاس ہو گئے ہیں یہ مصرے، اب اسے بھی ہم سوچیں کہ شہزادی کی بارگاہ میں ایک مطلع ایک شعر۔ سخی کی بیٹی سخی کی بیٹی جری کی خواہر عطائے پروردگار زینب بات کریں سخی کی بیٹی جری کی خواہر عطائے پروردگار زینب حسین ہے رازدار قدرت حسین کی حسین کی رازدار زین مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں تو ایک زمانے کے بعد حاضر ہوا ہوں، آفتاب بھائی بلاتے ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں کیا، ذرا آپ لوگ بعد میں میری طرف وکالت کر دیجیے۔ حسین ہے رازدار قدرت حسین کی رازدار زین دونوں سے پہ خاص طور بھائی علی کے گھر کی خطیب اکبر علی کے گھر کی خطیب اکبر ہزاروں میسم نثار تجھ پر علی کے گھر کی خطیب اکبر ہزاروں میسم نثار تجھ پر سمجھ نہ پایا جہاں کی تیری زبان ہے یا ذوالفقار جری کی خواہر عطائے پروردگار
3-4 शेर हाजिर कर रहा हूँ। मतलब सबूर के एहराम में शब्बीर का इनकार है। आपका भाई मिसरा तगड़ा है। सबूर के एहराम में शब्बीर का इनकार है। देखते हैं खंजरे बैत में कितनी धार देखते हैं खंजरे बैत सब्र के एहराम में शब्बीर का इनकार है। देखते हैं खंजरे बैत में कितनी धार है। फिर मतलब पढ़िए मतलब सबूर के एहराम में क्या बात है, वाह वाह शब्बीर का इनकार है। देखते हैं खंजरे बैत में कितनी धार है। और ये देखें अली की लाडली तू बोलती तलवार है। बोलती तलवार की दाद चाहूंगा। अली की लाडली तू बोलती तलवार है और तेरे मुंह में भी ज़बाने हैदरे करार। तेरे मुंह में भी ज़बाने कह रहा है ज़ैनबे कुबरा के रोज़े का जला। कह रहा है ज़ैनबे कुबरा के रोज़े का जलाल। सैयदा सोई हुई है दब दबा बेदार है। आइए शेर भी देखें सरकार।
चादरों को दी है तूने ही हयाते जावेदा, चादरों को, दूसरा मिसरा शबाब भाई खास तौर से, चादरों को दी है तूने ही हयाते जावेदा, जो भी गैरतमंद है वो तेरा मातमदार है, गैरतमंद है वो तेरा मातमदार है। अब क्यों ना अहले इल्म तुझको सानिए मादर कहें, क्यों ना अहले इल्म तुझको सानिए मादर कहें, सीरते ज़हरा का आईना तेरा किरदार, और ये एक शेर अलग से हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिसों का फैज़ है कि छोटे छोटे बच्चे भी तारीख़ से वाकिफ़ हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शहज़ादी का फ़र्श अज़ा से हमको और हमारे बच्चों को। वाक़या देखें जहन में होगा आप लोगों के, मौला हसन ने जी गुलामज़ादा कह दिया था, और वो अब्बा के पास आए कि चलिए उन्होंने ये कहा है, चलिए, उन्होंने कहा अच्छा ये कहा है, चलो चलते हैं। जब वहाँ पहुँचे बोले हुजूर आपने ये कहा है? बोले बेशक कहा है। लिख के दे दीजिए प्लीज। बख्शवाने को कुरान है काफी शेख जी, बख्शवाने को गए कुरान है काफी शेख जी, फिर हसन के हाथ की तहरीर क्यों दरकार, हाथ की तहरीर क्यों दरकार है। और ये आखिरी शेर इसके मक्तब है। आ गई शाम गरीबा, ढल गया अशरे का दिन, अब शहादत के सफर की तू ही जिम्मेदार है, और फियत में क्यों न हम तुझको कहें ना दे अली, उर्फियत 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 में क्यों न हम तुझको कहें ना दे अली,
زینب حیدر کی تو نایاب ورثہ دار، حیدر کی تو ہاں صبر کے احرام میں شبیر کا انکار ہے، دیکھنا ہے خنجر بیعت میں کتنی دھار ہے۔ صرف 4 منٹ کی زحمت، 4 منٹ کی زحمت، 5 کر دیں؟ چلیے، بھائی کے کہنے سے 5 کیا ہے، اور 4 تک تو آپ بھلا برا جو چاہیں مجھے کہہ لیں، 5 منٹ کی ہاں نہیں کہیں گے، ہم سمجھتے ہیں بھائی 5 کو کون کہہ پائے گا؟ 12 اور 14 کو کوئی 72 منٹ ہو سکتے ہیں۔ نہیں، جس طرح سے آپ 3 دنوں کی شب داریوں کو مسالموں کو 3 منٹ میں ہے نا، 3 منٹ میں جی، تو ایسے ہی میں کوشش کروں گا کہ یہ ابھی مصرع تھا سیتا پور میں گیا تھا، فتح جشن خیبر کا پروگرام تھا، وہ پڑھنے گیا تھا، وہاں پتہ چلا کہ مصرع ہے، ستاروں نے چومے قدم مصطفیٰ کے، ستاروں نے چومے قدم مصطفیٰ کے، مصطفیٰ قافیہ اور کے ردیف۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر اس میں قدم کو قافیہ بنا دیا جائے تو مشکل تو ہوگا، لیکن اشعار اچھے نکلیں گے، تو میں نے قدم کو قافیہ بنا کے، جی مشکل ہے نا، ہاں اچھا، ایک ہم لوگوں پہ الزام بھی ہے کہ ہم لوگ صرف علی علی کرتے ہیں، ہاں مصطفیٰ جو ہے وہ کی خاطر خواہ ہم لوگ مدح نہیں کرتے، مدحت نہیں کرتے، بہرحال اگر چاہو فضل و کرم مصطفیٰ کے، دیکھیں بھائی، اگر چاہو فضل و کرم مصطفیٰ کے، تو ڈھونڈو کہاں ہے حرم مصطفیٰ کے، تو ڈھونڈو کہاں ہے حرم مصطفیٰ کے، تو ڈھونڈو کہاں ہے حرم۔ بھائی شیر دیکھیں، جلوس عزا میں تمہیں آگے آگے، جلوس عزا میں تمہیں آگے آگے، ہمیشہ ملیں گے علم مصطفیٰ کے، ہمیشہ ملیں گے علم مصطفیٰ کے، ہمیشہ ملیں گے علم نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلوس عزا میں تمہیں آگے آگے، ہمیشہ ملیں
मुस्तफा के। जिसके सर पर ताज शफात वो मोहम्मद मुस्तफा, जिसके सर पर ताज शफात वो मोहम्मद मुस्तफा, जिसके सर पर ताज शफात वो मोहम्मद जिंदाबाद। खत्म हुई है जिस पे नबूवत वो मोहम्मद मुस्तफा, खत्म हुई है जिस पे नबूवत वो मोहम्मद मुस्तफा, कलमे में है जिसकी शहादत वो मोहम्मद मुस्तफा, कोई न समझा जिसकी फजीलत वो मोहम्मद मुस्तफा, कोई न समझा जिसकी फजीलत मिलके सबसे अफजल जिसकी रिसालत वो मोहम्मद मुस्तफा, सबसे अफजल जिसकी रिसालत वो मोहम्मद मुस्तफा, जोश पर जिसके बारे इमामत वो मोहम्मद मुस्तफा, जिसके बारे इमामत वो मोहम्मद मुस्तफा, जिसने किया ऐलान विलायत वो मुस्तफा, जिसने किया ऐलान विलायत वो मोहम्मद मुस्तफा, दीन की है जिसने इशान वो मोहम्मद मुस्तफा, दीन की है जिसने इशान वो मोहम्मद मुस्तफा। जुलूस अज़ा में तुम्हें आगे आगे हमेशा मिलेंगे अलम मुस्तफा के। हटा दें जो कुछ को तो फिर दीन हक में हटा दें जो कुछ को तो फिर दीन हक में सहाबा है सब मोहतरम मुस्तफा के। सहाबा हटा दे जो कुछ को, हटा दे जो कुछ को तो फिर दीन हक में सहाबा है सब मोहतरम मुस्तफा के। कुछ को तो फिर दीन हक में सहाबा है सब मोहतरम मुस्तफा के। यहाँ पर सहाबा है सब मोहतरम मुस्तफा के। यहाँ पर कलम दो न दो पर समझ लो, यहाँ पर कलम दो न दो पर समझ लो, वहाँ पर है लौहो कलम यहाँ पर कलम दो न दो पर समझ लो, वहाँ पर है मुस्तफा के। पढ़ी जाती है ये काफिया
اگر آپ لوگ سماعت کر لیں تو مجھ پہ اور میری نسلوں پہ احسان ہوگا. قافیہ دیکھیے گا. پڑھی جاتی ہے جب بھی نعت محمد، پڑھی جاتی ہے جب بھی نعت محمد، بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں مصطفیٰ، بہت یاد آتے ہیں مصطفیٰ. بہت یاد آتے ہیں. نعت تو لے لی، لیکن نعت کا موجد کون ہے؟ پڑھی جاتی ہے جب کبھی نعت احمد، بہت یاد آتے ہیں مصطفیٰ. اور ستاروں نے چومے قدم مصطفیٰ کے. سرے عرش نالین پہنے تھے پھر بھی، سرے عرش. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسئلہ بہت اچھا لگا تھا نایا بھائی، واقعی بہت اچھا مسئلہ لگا دیا. واہ 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 واہ. سرے عرش نالین پہنے تھے پھر بھی، ستاروں نے چومے قدم، چومے قدم. ہٹا لو جو کچھ کو تو پھر دین حق میں صحابہ ہیں سب محترم مصطفیٰ کے. اور سرے عرش نالین پہنے تھے پھر بھی، سرے عرش نالین پہنے تھے پھر بھی، ستاروں نے چومے قدم مصطفیٰ کے. اور ہم ہی کرتے ہیں بس نواسوں کا ماتم، ہم ہی کرتے ہیں بس نواسوں کا ماتم، ہے نایاب در اصل ہم، ہے نایاب در اصل ہم
हम ही करते हैं, हम ही करते हैं बस नवासों का मातम, है नायाब दर असल हम। नाया भाई 2-3 बच्चों की इधर फरमाइश थी, दो बंद पढ़ दीजिए खाली, वो वाला अली अली जब पूजा ये नारा अली अली, तो 2 बंद पढ़ दीजिए। हाँ, बहुत बच्चों की फरमाइश है यहाँ पर दोनों की, 2 बंद पढ़ दीजिए, 2। नसीर भाई नाराज हो रहे हैं, ये नसीर भाई खुश हो रहा है यार। बाद में हमें झेलना पड़ेगा जाहिद साहब। जी जी। आगोश अबू तालिब की तरह काबा भी तुम्हारा तालिब है, कुदरत की बनाई है शय पर तू पूरी तरह से गालिब है, तू पूरी तरह से गालिब है। मुर्दा जिंदा होके जाए, मुर्दा जिंदा होके जाए, सूरज भागा भागा है, मुर्दा जिंदा होके जाए, सूरज भागा भागा है, जो हो तेरा इशारा, जो हो तेरा। सलामत रहिए। कि है अच्छी तरह मालूम से किसकी चौखट पर जाना है, दरअसल सितारे का मकसद कुछ लोगों को तड़पाना, कुछ लोगों को तड़पाना है। दिल की धड़कनें बढ़ाए, दिल की धड़कनें बढ़ाए, न जगाए न सुलाए, दिल की धड़कनें बढ़ाए, न जगाए न सुलाए, कहता जाए ये सितारा अली, कहता जाए ये सितारा। और सबसे खास बंद जो ये शबाब भाई हैं, हाँ, पहली बार इन्होंने क्या क्या दिया था मुझे याद नहीं, आज क्या मिलता है, बहरहाल मैं हाजिर कर रहा हूँ। यकीनन मौला सलाम परवरदिगार के बारे में आपको सलामत। शायर दोस्त मन्नू भाई हमारे, इस दहर में बेशुमार, इस दहर में जिनके शाम सहर कटते हैं बुग़्ज़े हैदर में, उन चेहरों पर, उन चेहरों पर, उन चेहरों पर लानत बरसेगी, ये हालत होगी महशर में, ये हालत होगी महशर में। खड़े होंगे, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, नहीं जिनको गवारा अली, नहीं जिनको गवारा अली। नारे भाई थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठे रहिएगा, महफिल डिस्टर्ब ना करिएगा।
शबाब भाई ये अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठे रहे, कोई महफिल को डिस्टर्ब ना करे। दो शायर हमारे दरमियान और हैं, मैं कोई तमहीद नहीं करूंगा, कोई शेर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ शायर को आवाज दूंगा। खुदा की कसम नायाब भाई जिस तरीके से नारा लगा रहे थे ना, ये यकीन कामिल की मंजिल पर जब इंसान होता है तब इस तरीके से नारा लगाता है। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उसके बाद जो नारा लगाया पूरी ताकत से नारा लगा रहे हैं, पूरी ताकत से पढ़ रहे हैं। यकीन है कि मौला के रोजे पर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम लोग, हाँ सब लोग सेहत और सलामती के लिए डॉक्टर नायाब ये यकीन कामिल है कि इस ऑपरेशन के बाद इंसान तेज चलना भी पसंद नहीं करता है, बिस्तर से उठना भी पसंद नहीं करता, मगर पूरी ताकत से आते। कोई फर्क नहीं पड़ा कि जैसे पहले मैं सुनता था अपने बचपन में डॉक्टर नायाब हल्लोरी साहब को, उसी तरीके से आज देखा कि उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। ये जब यकीन की मंजिल पर इंसान पहुंचता है तब ये चीजें होती हैं। आइए हजरात, मैं एक आलिम दीन, अब कोई वक्त नहीं लेना है, नहीं तो मैं शेर पढ़ता बहुत से, मगर कोई वक्त नहीं लेना है। दो शायर हमारे दरमियान में है। जब शायर नाजिम को जब वक्त लेता है, जब मजमा तितर बितर होता है, जब मजमा बोलता नहीं है, इस वक्त मजमा बोल रहा है। डॉक्टर नायाब हल्लोरी साहब के बाद एकदम मजमा जमा हुआ है। एक मतलब एक शेर से बुलाता हूँ, एक आलिम को बुलाता हूँ, एक आलिम नहीं बल्कि एक आलिम भी, एक आलिम घर भी, एक जाकिर नहीं एक जाकिर घर भी, एक खतीब नहीं एक खतीब घर भी, एक शायर नहीं एक शायर घर भी, यानी आली जनाब मौलाना नसीर हाशमी साहब को आवाज देने जा रहा हूँ। उन्हीं के एक मतलब एक शेर से, उन्हीं के लिबास और न पाइकर हुसैन देखते हैं। अगर पहुंच जाए मिसरा तो बोले में तो कोई बात नहीं है। लिबास और न पाकर ये इतना बड़ा तबर्रुक बात दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं। शेरों पर जब आंसू आ जाया करे उस वक्त कबूलियत का वक्त होता है। हमारे भाई की आंखों में आंसू आ गए, इस वक्त कबूलियत का वक्त होता है। दुआ मांग लिया करो। लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के नायब शेर और मौलाना नसीर आजमी साहब को आवाज, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ, मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये लखनऊ के समाते जिंदाबाद, ये लखनऊ के समाते जिंदाबाद। लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। इसराई बदला सहाबियत में इबादत का शौक कितना है, सहाबियत में इबादत का शौक कितना है। नबी की पुष्ट पर आकर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का शौक कितना, कैमरा घुमाइए जरा और लखनऊ दिखा दीजिए। सहाबियत में इबादत का शौक कितना है। नबी की पुष्ट पर आकर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में, सेना की नोक पर आकर कातिल को कितनी पस्ती में, छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में, सेना की नोक पर आकर हुसैन देखते हैं। आली जनाब मौलाना नसीर आजमी साहब, इनके बाद बैरूनी शुरा में एक शायर हमारे दरमियान, मगर बहुत बड़े कलेजे की बात है। अभी चचा साहब भाई का उनकी इंतकाल हुआ, दोपहर में तकरीर हुई, मगर उसके बाद में उन्होंने वादा खिलाफी ना करते हुए आपकी महफिल में शिरकत की है सुहेल बस्तवी साहब ने। तो इस वक्त हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि उनको बाकायदा सुना जाए। सुहेल बस्तवी साहब इनके बाद आएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब और इहतराम के साथ आली जनाब मौलाना नसीर आजमी साहब जो ये कहें कि मेरा स्कूल ना दिल्ली ना वक्त ना दक्कन है, मेरे इल्म से वाबस्ता मेरा रिश्ता है फन, लेता हूँ सीरत मासूम से इस्लाह सुखन, सामने रहते हुए किरदार की शम्मा रोशन, सांस रुकती है तखय्युल की नलें टूटती है, मेरे लिखे हुए शेरों से किरण फूटती है। पहले तो आप तमाम अल्लाह की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत कामयाब महफिल हुई और
बड़ी रूहानियत इस महफिल में नजर आ रही है। अल्लाह हम सब की इस इबादत को कबूल फरमाए। थोड़ी सी आवाज़ गिरफ्ता है, शायद मैं आपकी खिदमत में कर पाऊँ, इकरार करना चाहिए। मैं आप भाई बैठे बैठे फैसला ये किया कि अब शेर कहूँगा मैं, पढ़ेंगे जाहिद साहब। ये सब मेरे लिए सनद है नसीर भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अल्लाह पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लीजिए कुछ शेर हासिल करता हूँ, इरादा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि जो सीना से पर थे शहे अबरार के आगे, वाह, जो सीना से पर थे शहे अबरार के आगे, ये वो थे जो सर रखते थे तलवार के आगे। ये जो सीना से पर थे शहे अबरार के आगे, ये वो थे जो सर रखते थे तलवार के आगे। नया भाई शेर मुला फरमाइए। ये वो थे जो सर रखते थे तलवार के आगे, दुनिया की निगाहें तो वही जाके टिकी हैं। वाह, वो भी लिखेगा। दुनिया की निगाहें तो वही जाके टिकी हैं, मीसम की नजर थी रसनोदार के आगे। नसीर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जो सीना से पर थे शहे अबरार के आगे, ये वो थे जो सर रखते थे तलवार के आगे, दुनिया की निगाहें तो वहीं जाके टिकी हैं, मीसम की नजर थी रसनों दार के आगे, मीसम की नजर थी रसनों दार के आगे, सर मार के आवाज़े सितम बैठ चुकी है। भाई अल्लाह मदाहत की जरूरत नहीं है, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। सर मार के आवाज़े सितम बैठ चुकी है, बीमार की जंजीर की झटकार के सितम बैठ चुकी है, बीमार की जंजीर की झंकार के आगे, बीमार की जंजीर की झंकार के आगे। शेर बोला फरमाइए, सच्चा होगा तो आप सब बोलेंगे। वो बस में मसावत है शब्बीर की मजलिस। मसावत है शब्बीर की मजलिस, मुफलिस भी नजर आता है सरदार के आगे। मसावत है शब्बीर की मजलिस, वो बज़ में मसावत है शब्बीर की मजलिस, मुफलिस भी नजर आता है सरदार के आगे। अरे वाह 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 वाह, नसीर भाई जिंदाबाद।
وہ بزم مساوات ہے شبیر کی مجلس، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے۔ ردیف کا سر ملاحظہ فرمائیے، شاعری یہی ہے اگر ردیف ہر شعر میں چسپا ہو۔ مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے۔ اب شعر لیجئے، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا بننا ہے، مگر میں شعر حاضر کر رہا ہوں۔ وہ بزم مساوات ہے شبیر کی مجلس، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے۔ وہ بزم مساوات ہے شبیر کی مجلس، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس۔ لفظی رعایتیں شاعری ہے اس کے اندر، ملاحظہ فرمائیے گا۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، جب آگ کا دریا ہو آزاد آگیا۔ مساوات ہے شبیر کی مجلس، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے۔ نصیر بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے۔ کچھ بچے شعر سمجھ نہیں پائے تو میں گزارش کروں گا ان کے والدین سے کہ ان کو پاٹے نالے کی پرانی کہانیاں بتائیں۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، پڑھیے نصیر بھائی شعر پھر پڑھیے، واہ 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 واہ۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیجیے، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ آپ کے میدان کے قریب پہنچ کر۔ میں شعر حاضر کر رہا ہوں۔ بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے، جائیں گے کہاں باغ فدق چھیننے والے۔ دوسرے مصرے میں آپ کو لطف آئے گا اور ردیف کا سر جائیں گے کہاں باغ فدق چھیننے والے، جائیں گے کہاں باغ فدق چھیننے والے، محشر میں تو آنا ہی ہے حقدار کے
جائیں گے کہاں باغے فدق چھیننے والے، جائیں گے کہاں باغے فدق چھیننے والے، محشر میں تو آنا ہی ہے اقدار کے آگے، محشر میں تو آنا ہی ہے حقدار کے آگے، جائیں گے کہاں باغے فدق چھیننے والے، محشر میں تو آنا ہی ہے حقدار کے آگے۔ سرور کے نصیر آج بھی اس درجہ ہیں خوددار، نام کا فائدہ اٹھایا ہے بھائی، واہ واہ واہ، سرور کے نصیر آج بھی اس درجہ ہے خوددار، جھکتے ہی نہیں درہم و دینار۔ نصیر بھائی زندہ باد، زندہ سرور کے نصیر آج بھی اس درجہ ہے خوددار، جھکتے ہی نہیں درہم و دینار کے آگے۔ اب میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دوں، ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں بالکل سیدھے سادے شعر میں مطلع کا استقبال کر دیجیے۔ اے مدینے تو مبارک بات کا حقدار ہے، اے مدینے تو مبارک بات کا حقدار ہے، مبارک بات کا حقدار ہے۔ پھر سنیے مصرع، اے مدینے تو مبارک بات کا حقدار ہے، آج زینب آ گئی اب کربلا تیار ہے۔ مبارک بات کا حقدار ہے، آج زینب آ گئی اب کربلا تیار ہے، اور جان سے پیارا ہے اس کو اس لیے دین رسول، جان سے شہزادی بڑا فرمائیے گا، جان سے پیارا ہے اس کو اس لیے دین رسول، اس کی آنکھوں میں محمد مصطفیٰ کا پیار ہے، جان سے پیارا ہے اس کو اس لیے دین رسول، اس کی آنکھوں میں محمد مصطفیٰ کا پیار ہے، اور عفتی آنگن کی پروردہ ہے اس کی زندگی، عفتی آنگن کی پروردہ ہے اس کی زندگی، عصمتی کردار کی وہ آئینہ بردار ہے۔ شیر مولانا فرمائیے، میں شہزادی کے مدح کر رہا ہوں، شیر مولانا فرمائیے گا، عفتی آنگن کی ہے پروردہ اس کی زندگی، عصمتی کردار کی وہ آئینہ بردار ہے، اور وہ جو چاہے درہم و برہم ہو نظم کائنات، وہ جو چاہے درہم و برہم ہو نظم کائنات، وقت کی رفتار کی وہ مالک و مختار ہے۔ وہ جو چاہے درہم و برہم ہو نظم کائنات، وقت کی رفتار کی وہ مالک و مختار ہے، وقت کی رفتار کی وہ مالک و مختار ہے، آدمی کیا بند حیوانوں کی کرتے بولتی، فرمائیے گا، آدمی کیا بند حیوانوں کی کرتے بولتی، لاڈلی موجز نما کی موجزہ آزاد ہے، آدمی کیا بند حیوانوں کی کرتے بولتی، لاڈلی موجز نما کی موجزہ آثار ہے، لاڈلی موجز نما کی موجزہ آثار ہے، اور شامیوں کو ہے خبر اس کی جبی کی ہر شکن، شامیوں کو ہے خبر اس کی جبی کی ہر شکن، حیبت عباس
غازی کی علم بردار ہے، شامیوں کو ہے خبر اس کی جبی کی ہر شکل، ہیبت عباس غازی کی علم بردار ہے، اور اس کے آگے اب کوئی بولے تو اس کے آگے اب کوئی بولے تو کیا بولے بھلا، اس کے آگے اب کوئی بولے تو کیا بولے بھلا، حملے نہج بلاغت صورت تلوار ہے، اس کے آگے اب کوئی بولے تو کیا بولے بھلا، حملے نہج خطابت صورت تلوار ہے، حملے نہج خطابت صورت تلوار ہے۔ اب مولانا فرمائیے پھر میں محفل کا حق اب ادا کر رہا ہوں، مصرع آپ کا ہے، محنت میری ہے۔ مولانا فرمائیے عرض کرتا ہوں اس کو ہم محفوظ کرتے ہیں، اس کو ہم محفوظ کہتے ہیں بحکم رب، مگر اس کو ہم محفوظ کہتے ہیں بحکم حق، مگر وہ بھی عصمت میں برابر ہی کی حصے دار ہے۔ یہ مولانا فرمائیے چلا نہیں اس کو ہم محفوظ کہتے ہیں بحکم حق، مگر وہ بھی عصمت میں برابر ہی کی حصے دار ہے، وہ بھی عصمت میں برابر ہی کی حصے دار ہے۔ اب یہاں سے شعر مولانا فرمائیے گا، وہ بھی عصمت میں برابر ہی کی حصے دار ہے، اور جنتے خیموں سے امامت کا بچانا ہے دلیل، جنتے خیموں سے امامت کا بچانا ہے دلیل، مثل زہرا وہ ولایت کی امانت دار ہے۔ مثل زہرا وہ ولایت کی امانت دار ہے، وہ زینب ہے، مل کے بول دیا بھائی سب لوگ، سب مل کے زینب ہے، وہ زینب ہے، زینب ہے، وہ زینب ہے، زینب ہے، وہ زینب ہے، زندہ باد، زینب ہے، وہ زینب ہے، زینب ہے، وہ زینب ہے، شعر آپ کے حاضر کر رہا ہوں، شواب بھائی میں شعر پیش کر رہا ہوں، مولانا بھائی مختلف گوشے میں نے تلاشے ہیں، اور کوشش یہ تھی کہ ٹکرانا نہیں چاہیے، مصرع میں نے الگ کرنے کی کوشش کی ہے مضامین کو۔ مولانا میں جنت خیمت سے امامت کو بچانا ہے دلیل، مثل زہرا وہ ولایت کی امانت دار ہے، اور اس نے حاکم کو بھتیجی کا کفن لوٹا دیا۔ اس نے حاکم کو بھتیجی کا کفن لوٹا دیا، اس سے ثابت ہے کہ وہ کتنی بڑی خوددار ہے۔ کتنی بڑی خوددار ہے، اس سے ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی خوددار ہے۔ ایک مرتبہ پھر سہمت ہوگی نصیر بھائی،
اس نے حاکم کو بھتیجی کا کفن لوٹا دیا. اس سے ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی خوددار ہے. اس سے ظاہر ہے کیا سلام کا شعر ہے کہ وہ کتنی بڑی خوددار ہے. اور ایک نے چھوڑا فدق اور ایک نے خرمے نہ کھائے. ایک نے چھوڑا فدق اور ایک نے خرمے نہ کھائے. ماں تھی غیرتدار تو بیٹی بھی غیرتدار ہے. ایک نے چھوڑا فدق اور ایک نے خرمے نہ کھائے. ماں تھی غیرتدار تو بیٹی بھی غیرتدار ہے. ماں تھی غیرتدار تو بیٹی بھی غیرتدار ہے. اور اس کی 18 برس کی تربیت کا ہے کمال. اس کی 18 برس کی تربیت کا ہے کمال. اب علی اکبر نہیں یہ احمد مختار ہے. آئے 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 جے بلا 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 یہ شرط کرنا. اس کی 18 برس کی تربیت کا ہے کمال. اب علی اکبر نہیں یہ احمد مختار ہے. اور میں 2 شعر اور زحمت دے رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ اور کیا لیتی بہن بھائی کے خون کا انتقام. اور کیا لیتی, اس پہ غور کیجیے گا, اور کیا لیتی بہن بھائی کے خون کا انتقام. کل تماشائی جو امت تھی وہ ماتمدار. اور کیا لیتی, شہزادی نے دربار میں مجلس برپا کی اور سارے شامیوں کو رلایا تھا اور ہمیں حسین سنایا تھا. یہ پہلی مجلس برپا ہوئی تھی. اور کیا لیتی بہن بھائی کے خون کا انتقام. کل تماشائی تھی جو امت وہ ماتمدار ہے. کل تماشائی تھی جو امت وہ ماتمدار ہے. اور شاہد عینی ہے اس پر خطبہ دربار شام. شاہد عینی ہے اس پر خطبہ دربار شام. سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. شاہد عینی ہے اس پر خطبہ دربار شام. سیرت زہرا کا آئینہ تیرا کردار ہے. اور مشکلوں میں ہر قدم بن کر رہی شہ کی نظیر. مشکلوں میں ہر قدم بن کر رہی شہ کی نظیر. تیرا ممنون کرم شبیر کا انکار ہے. مشکلوں میں ہر قدم بن کر رہی شہ کی نظیر. تیرا ممنون کرم شبیر کا انکار. 15 منٹ اور بیٹھ جائیں بس, اس کے بعد میں آپ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں سب لوگ شرکت فرما کے جائیں. جشن قائم 18 شعبان کو ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہو رہا ہے, جو شہر کا ایک معیاری جشن. تمام جشنوں میں سے جو تمام جشن معیاری جشن ہے اس میں سے ایک جشن قائم جو قدیم جشن ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ قاصبین میں پہنچ کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کو کامیاب بنائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 22 جنوری بروز جمعرات روزہ قاصبین میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن فاتح کربلا کے عنوان سے جو جشن ہوتا ہے یہ بھی شہر کا بہت قدیم جشن ہے. اس میں تمام شعراء تشریف لا رہے ہیں. 22 جنوری جمعرات کا دن بمقام قاصبین. اس میں سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ معمم علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. میں نے جب پوسٹر دیکھا تو میں نے رکھ دیا, ہم نے سوچا شاید کوئی معمم عالم اعلان کریں گے اس کا, مگر اعلان مجھے کو کرنا پڑ رہا ہے. جناب فراز واسطی صاحب, جناب ستار نقوی سہارنپوری صاحب, جناب مقداد حسین نقوی صاحب, جناب مولانا معراج منگلوری صاحب, جناب فیض عسکری صاحب, جناب عباس حسین خان صاحب, جناب اور اس کے نظامت بھی کریں گے علی جناب مولانا عابد قاسم جربلی صاحب اور عادل رضا صاحب, مولانا علی نجفی صاحب, مولانا رضا امام صاحب, مولانا
غلام سرور صاحب، مولانا احمد افتخاری صاحب، یہ شعراء کرام ہیں جو بارہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں، یہ شہر کا بہت قریب جشن ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر ثواب دارین حاصل کریں اور ہر سال کی طرح اس جشن کو کامیاب بنائیں۔ جشن فاتح کربلا یہ لکھنؤ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس جشن کی چرچا رہتی ہے اور اس جشن کو سنا جاتا ہے۔ بہرحال معیاری جشن ہے۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے جو مجھے شعر نہیں پڑھنا، جلدی سے آ جاؤ۔ ایک ایسا شخص ایسا نوجوان جو اس وقت نہیں آ سکتا تھا مگر اس کے بعد میں بھی یہاں آیا ہے محفل پڑھنے کے لیے، یہ ہوں گے۔ اس کے بعد میں مقامی شاعر محفل تمام، مگر جو دسترخوان امام کا اہتمام کیا گیا ہے وہ تمام مومنین کے لیے ہے، صرف شاعروں کے لیے نہیں۔ یعنی جو بریانی بن رہی ہے باہر وہ تمام مومنین کے لیے ہے، تو بریانی تبھی ملے گی جب شاعروں کو سن لیں گے آپ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اگر ایک شعر اگر اس وقت پڑھ دوں تو مجھے عزت و آبرو پہ آ جائے گی، اس لیے میں وقت بہت تیزی سے پڑھ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت جناب سہیل بستوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں جناب سہیل بستوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضرین جشن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اولاً تو بہت ہی کامیاب اور مصدق جشن کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو، منتظمین کو، بانیان کو، جنہاں کا شریک ہیں، سب کو مبارک آباد رکھے اور تمام اس جشن کے سب میں جو بھی نیک دل حاجات ہیں ہماری پوری کرے۔ اور جیسا کہ جاہد بھائی نے بتایا، کل صبح میرے بڑے پاک کے بیٹے نے، میرے بڑے بھائی کی جگہ انتقال ہوا، تقریب کل یہ تھی، آج دن میں مجلسیں سنی تھی، تو بہرحال اس کے وقت 1 بجے کا تھا، تو میں نے بھائی سے کہا بھی، تو انہوں نے کہا نہیں 2 دور ہوتے ہیں، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے حصے میں کہا کہ میں بھی کچھ ٹوٹے شعر سنا کر اور اپنے مرحوم بھائی کو اتصال کی نیت سے میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد الحمدللہ سب سن چکے ہیں، مولانا جو پڑھ کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے موقع قبول فرمائیں۔ بس 15 سے 20 منٹ کی ہے۔ تیری محفل میں وہی والا زینب اور جسول صاحب، تیری محفل میں بیٹھ زینب کر لیا خلد کا سفر، زینب کر لیا خلد کا سفر، زینب باادب بہت سارے احکام بھائیوں کے ہیں، چند اشعار جلدی جلدی سنا کر دوسرا اس کے شاعروں کی جگہ لے لوں گا۔ سب پڑھیں، میں کچھ اشعار صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ امیدن کی اس وقت اس سب موسم میں جہاں دوسری قوم آرام تلاش کر رہی ہے، یہ بچے جوان اور بزرگ کیوں بیٹھے ہیں فرش پر؟ کیا وجہ ہے؟ میں آپ
की जानिब से मसला हाजिर कर रहा हूँ। चंद अशआर हैं, सलवात पढ़ें भरवान। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। ये काम किया है तो सरेदार किया है। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। शेर देखने कैसे उसी बोलोल को दीवाना कहूँ मैं। क्या बात है, वाह। कैसे उसी बोलोल को दीवाना कहूँ मैं। सुन सुन के जिसे खुद को समझदार किया। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। जवान शामिल है। एक बार मुझे देख ले उसने अली अकबर। एक बार मुझे देख ले उसने अली अकबर। यूसुफ ने तकाज़ा ये कई बार। छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। बहुत अच्छा भैया। सजदा भी करो शुक्र का जब खाओ तब। सजदा भी करो शुक्र का जब खाओ तबरुक। अल्लाह ने ज़हरा का नमक खार किया है। छुपा कहाँ इश्क का इजहार किया है। माओ ने सिखाया था हमें मातम सरवर। माओ ने सिखाया था हमें मातम सरवर। बाबा ने अलम दे के छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। मौला सलामत रखे आपको। वाह वाह वाह। छुप छुप के कहाँ इश्क का इजहार किया है। सब बात पढ़ते हैं। सोहेल साहब, एक जरूरी काम रह गया, 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। नहीं वहीं रहिए। मैं जनाब आफ्ताब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहमान खुसूसी जनाब खावर साहब यहाँ जो बैठे हैं उनकी गुलपोशी होना है। आप हजरात उनकी गुलपोशी हो रही है इस वक्त। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवार से इस्तकबाल करें मेहमान खुसूसी जनाब खावर साहब, डॉक्टर खावर साहब। हाँ पढ़ें। सलवार पढ़ते हैं मोहम्मद
सीरत ज़हरा का आईना तेरा किरदार है। यकीन जाने हिम्मत भी नहीं है कि पूरे पूरे अशार मिसरे पर और एक से एक बेहतरीन अशार आपने मिसरे पर सुने। कोशिश है मैं चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ, सलवार पढ़े तो भाई मैं इस बात की आपकी गवाही देता हूँ इस माइक से कि सुहेल साहब कहीं भी मिसरे की महफिल लेती बहुत मेहनत करते हैं, मगर इतना बड़ा शान है ना उसके बाद में मुमकिन नहीं है कि मिसरे को कुछ शेर अगर कुछ निकाल दिए हैं शेर तो समझ लीजिए कि यह ताए मौला है, बड़े शान है के बाद में महफिल पे आए हैं। यकीनन देखिए मैं अक्सर कहता हूँ किसको किस वक्त कब कहाँ और कितना पढ़ना है ये नौकरी वहीं से लगती है। बहरहाल इस नियत से कि शहजादी कबूल फरमाए मैं मसला हासिल कर रहा हूँ और जितने भी मुल्ज़मीन हैं भाइयां सबको शामिल कर रहा हूँ। देखेंगे मतलब जिस जगह भी जश्न बिनते हैदरे करार है। माशाअल्लाह क्या आवाज परवरदिगार ने अता की है। वाह वाह वाह। जिस जगह भी जश्न बिनते हैदरे करार है मुंतज़िम अकबर है पहरे पर अलम बरदार है मुंतज़िम अकबर है पहरे पर अलम बरदार है। जिस जगह भी जश्न बिनते हैदरे करार है मुंतज़िम अकबर है पहरे पर अलम बरदार है। यहाँ से शेर देख लें, कोई तरतीब नहीं है। बोल उठी सुलहे हसन बिनते अली जीती रहो। बोल उठी सुलहे हसन बिनते अली जीती रहो। तेग पर लहजे का हमला आज अकबर है पहरे पर अलम बरदार है। बोल उठी सुलहे हसन बिनते अली जीती रहो। तेग पर लहजे का हमला आज पहली बार है। क्या लुत्फ दे रहे हैं मिसरे दोनों भाई। वाह 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 वाह। सुहेल साहब फिर सहमत होगी। क्या लुत्फ दे रहे हैं मिसरे। वाह वाह। बोल उठी सुलहे हसन बिनते अली जीती रहो। तेग पर लहजे का हमला आज पहली बार है। तेग पर लहजे। अरे सुहेल साहब जिंदाबाद। देखिए अभिषेक तुमसे पहले सैयदा ज़ैनब किसे मालूम था। तुमसे पहले
ارے مار دے گا ظلم کو آنسو میں اتنی جان بلب ہے، جان بلب ہے، اب بنے حیدر سے بیعت مانگ کر جان بلب ہے، اب بنے حیدر سے ارے سانس لینا بھی یزید شام کا دشوار ہے، سانس لینا بھی یزید شام کا دشوار ہے، منتظم اکبر ہے پہرے علم بردار ہے۔ اب دیکھیں ارے زندہ باد، واہ، تدابند ہے، شب عاشور کا ایک منظر ہے، دیکھیں مجھے بہت عزیز ہے۔ منتظم اکبر ہے پہرے پر علم بردار، علم بردار ہے، شمر سے بولا جری لے جا یہ بیعت کا سوار، شمر سے بولا جری لے جا یہ بیعت کا سوار، کل بھی تھا انکار مجھ کو آج بھی ملون نے بڑی دہائیاں دی تھی، دونوں مصرے دیکھ لیں، شمر ملون نے دہائی بہت دی تھی، دیکھیں دوسرا مصرہ، دونوں مصرے دیکھیں۔ کل بھی تھا، غازی کہتے کیا ہیں، انکار مجھ کو آج بھی انکار ہے، میں لگی لپٹی ہوئی باتیں کبھی سب کو بلائیں جو جا چکے ان کو شامل کر رہا ہوں۔ کربلا جو جا چکے ہیں ان سے خود ہی پوچھ لو، ایسا لگتا ہے وہاں عباس کی سرکار، سو رہا
शाद के मिसरे अकीर कोशिश कर रहा पेश करने की। 10 दिनों तक ताजिया घर में सजा कर देखिए, 10 दिनों तक ताजिया घर में सजा कर देखिए, साल भर फिर फातिमा का लाल जिम्मेदार, साल भर फिर फातिमा का लाल जिम्मेदार है। सब 2 4 शेरों सुन ले। साल भर फिर फातिमा का लाल जिम्मेदार है, जिस जगह अब्बास का परचम नहीं उठता कभी, ऐसी बसती बसती में बहादुर ढूंढना बेकार है, पर जमे अब्बास वो कैसे उठाए सुहेल, गद्दार है मकार है, मुंतजिम अकबर है, पहरे पर अलम बरदार है। सलमान पढ़ते मोहम्मद वाला। आखिर में भाई बैठे हैं पीछे, भूख का भी वक्त है, बिरयानी तैयार है। बस तमीदन 3 शेर बारह सुनते रहते हैं, लेकिन भाई ने आते ही कहा सही कहा था, मैंने भाई पढ़ते रहो आखिर में, इसलिए से कि मौला पढ़िए भाई साहब से आपको सुनना चाह रहे हैं लोग। भाई नहीं मोहब्बत सबको शादाबाद रखे। देखिए मिसरा मेरे ही वतन का था, छोटी सी महफिल होती शहजादी की, उसमें मिसरा था कि रिदाए फातिमा ज़हरा नहीं होती तो क्या होता है। महफिल छोटी होती है, शरीक लोग बड़े लोग होते हैं। और एक ख्याल जहन में आया कि अगर शहजादी ही ना होती, वो हदीस कुर्सी और किसी किस्म में रोजगार ताल्लुक करा रहा है। तमीदन 3 शेर है, 2 शेर के लिए सलवार पढ़े तो मैं जल्दी न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता, अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, उतरती आए तत्ही किसकी शान में आखिर किसे उम्मे अभी मुरसले दीने कहा होता, फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते, कहा रिजवान ने हसनैन का कपड़ा सिला होता, कहा फिर पन
की साथ हम गरीबों को मिला होता नबी से अली से हसन इनसे हुसैन इनसे अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता अगर ज़हरा और आपको शाबाश रखें आखिर शेर यहीं पे लखनऊ में पढ़ने का हक है ऊपर की जगह ले रहा हूँ इरशाद एक लफ्ज़ चिपक गया है हमारे साथ पीछे नहीं छोड़ रहा है न दहशत गर्द कहता ये जहां तुमको मुसलमानों न दहशत गर्द कहता ये जहां तुमको मुसलमानों दरे ज़हरा जलाने वालों से गर फासला होता न रहे गरीब और मोहम्मद बाल मोहम्मद बदंतर बस दो मिनट की और साधन है मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जफर फैजाबादी साहब से जनाब जफर फैजाबादी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं जफर फैजाबादी साहब गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हसन मिर्जापुरी साहब वो भी नहीं है आखिरी शायर मेरे फिरिस्त के जनाब कारी मसूद साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ चंद शेर पढ़िएगा उसके बाद दुआइया कलमात खाली जनाब मौलाना आपके रूबरू होंगे दुआइया कलमात उसके बाद कमेटी की जानिब से यानी कमेटी सानिया ज़हरा महफिल कमेटी की जानिब से 5 जरूरतमंदों को कंबल तकसीम किया जाएगा उसके बाद में ये महफिल मुलतवी कर दी जाएगी नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है अली के घर की अली के घर की शराफत जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब और अपने नाना की सीरत जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था कि करबला की जरूरत जनाब ज़ैनब है कि करबला की जरूरत जनाब ज़ैनब है अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी अली के लहजे में दुश्मन से बात करती
नबी के नूर की बरकत जनाब में। हज़रत 5 लोगों को कंबल मिलना है और उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए। सलमान साहब, जनाब जियो साहब और जनाब रईस की अहलिया, ये मतलब रईस भाई अगर मौजूद हैं, उनके कोई वालिद यहाँ मौजूद है तो ले सकते हैं। जनाब सलीम साहब और जनाब सलीम साहब की वालदा को ये कंबल तकसीम होना है, यहाँ तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना तफसीर साहब खुल्ला से कि वो आएँ और दुआइया कलामात से इस महफिल को आइंदा साल के लिए मुलतवी करें। हज़रत ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी हो रही है दुआइया कलामात के साथ आइंदा साल फिर, मगर जस्ट इसी तरीके से होगा कि मगरिब से पहले पहले जितने शुअरा मकामी है वो पढ़ लेंगे। जो आइंदा साल जश्न होगा जिसने मकामी शुअरा है वो मगरिब से पहले पढ़ लेंगे और मगरिब के फौरनी बाद बैरूनी शुअरा का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें चंद शुअरा जो सीनियर हैं वो आखिरी में रहेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلوات عليه وعلى آله الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وزكاة وتمكه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي حزب البلاء وبين الخفا والكشف الغطاء والخطا والرجاء وزهاقة الحافظ ومنق السلام أنت المستعان وإليك المستقى وإليك المحول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذي فرست عليه ووفقنا لذلك منزلتهم أقرب يا محمد يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا محمد افياني فإنكما قاطعان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الله 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 أدركني 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 الساعة 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 على جل على جل على جل يا رب الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ثانیہ ذرا کمیٹی کی جانب سے تمام علماء کرام مشورہ کرام و سامعین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ محفل سال آئندہ کے مطابق کی جاتی ہے۔ پروردگار قدم آسمین علیہ السلام کے طفیل میں حاضرین محفل اور بانیہ محفل کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ واسطہ مولا محمد کا جو بھی دلی حاجات لے کر مولا اس محفل میں آئے ہیں ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ اراکین ثانیہ صحرا کے تمام مومنین کے تمام اراکین کے تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ خاص طور سے آفتاب بھائی اور جتنے ممبران جس محفل میں خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں ان سب کے رزق میں اضافہ عطا فرما۔ محمد کا جو اولاد ہیں اے ثانیہ زہرا اے بنت علی آپ کو حسین مظلوم کا واسطہ ان سب کو اولاد عطا فرما۔ محمد کے جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں پروردگار جلد سے جلد ان کے گھر میں رشتے آ جائیں۔ اے پروردگار کے واسطہ ہے مولا محمد کے جن کے یہاں رزق میں تنگی ہے اے میرے اللہ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ اے میرے اللہ کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بھی مقروض ہیں اللہ کے قرض کو غیر سے ادا فرما۔ اے میرے اللہ کے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو پریشان حال ہیں ان سب کے پریشانی کو دور فرما۔ اے مولا آپ کو واسطہ ہے جناب زینب کا واسطہ جو بھی پریشان ہیں جو بھی باہر ہیں جو بھی ملک میں کمانے کے لیے رزق کے لیے گئے اللہ ان سب کے رزق میں اضافہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا رہبر معظم عائد اللہ سے خامنائی صاحب کو صحت کو اطمینان عطا فرما اور ایران کو ترقی عطا فرما۔ دشمن طاقتیں امریکہ اسرائیل کو محمد کا ایران
اور دلی حاجات لے کر دلی تمنائیں لے کر روضے میں آئے ہیں اور جو بھی حاضری دیتے ہیں اللہ ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما اے مولا اللہ واسطہ مولا محمد کے مقبول کر تو عطا فرما اور مولا واسطہ مولا محمد کا مدمان علیہ السلام کے ظہور